کم تو بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ کراچی کی صبح نرم روشنی کے ساتھ شہر کی گلی کوچوں میں پھیل رہی تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا پردے ہلا رہی تھی، دودھ والے کی گھنٹی اور دور کہیں رکشے کی آواز، یہ سب مل کر دن کے آغاز کی نوید دے رہے تھے۔ گھر کے اندر ایک خاموشی تھی، صرف صحن میں رکھے گملوں سے اٹھتی ہلکی خوشبو اور باورچی خانے سے آتی چائے کی خوشبو اس خاموشی کو نرم کر رہی تھی۔ زویا اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی تھی، اس کی یونیفارم صاف ستھری، سفید قمیض اور نیلا اسکول اسکرٹ، بال گوندے ہوئے، دوپٹہ کندھوں پر باوقار انداز میں رکھا ہوا اور بناؤ سنگھار کی محتاج نہیں تھی۔ اس کی خوبصورتی اس کی سادگی اور اعتماد میں چھپی ہوئی تھی، آنکھوں میں چمکتی، چہرے پر ہلکی سی تازہ مسکراہٹ جو ہر دیکھنے والے کے دل کو خوشی سے بھر دیتی۔ ہر حرکت میں نفاست، ہر مسکراہٹ میں معصومیت۔ زویا واقعی کمرے کے اس منظر میں روشنی کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کے کمرے کے گوشے میں کتابوں کا ایک چھوٹا سا اسٹیک تھا جسے وہ اٹھا کر اسکول بیگ میں رکھ رہی تھی۔ کمرے کی چھت پر لٹکتی رسی پر کپڑے خشک ہو رہے تھے اور کھڑکی سے آتی ہوئی ہوا ان کپڑوں کو ہلکا سا جھلجھلا رہی تھی۔ یہ منظر عام تھا مگر زویا کی موجودگی نے سب کچھ جادو سا بنا دیا تھا۔ زویا کے ہاتھ ہلکے لرزاں تھے مگر یہ خوف یا اضطراب نہیں تھا، یہ صرف پہلے دن کی خوشی اور توقع تھی۔ اس نے خود سے کہا، آج نیا دن ہے، نئی امیدیں، اور میں ان سب کا سامنا پوری طاقت سے کروں گی۔ چند لمحوں بعد امی کی آواز کمرے میں گونجی، زویا جلدی کرو، اسکول کے لیے دیر ہو جائے گی۔ زویا نے گہری سانس لی، آئینے میں اپنی عکاسی دیکھی اور مسکرا دی۔ یہ وہ مسکراہٹ تھی جو وہ کہتی تھی، میں تیار ہوں چاہے دن کیسا بھی ہو۔ کراچی کے اس مڈل کلاس گھر کی چھت تلے ایک چھوٹی سی لڑکی اپنے خوابوں کی طرف پہلا قدم رکھنے کو تیار تھی۔ اتنے میں اس کی ماں کی آواز آئی، زویا جلدی آؤ، ناشتہ تیار ہے۔ وہ نیچے پہنچی تو سب ناشتہ کرنے بیٹھے ہوئے تھے۔ زویا نے سب کو سلام کیا اور ناشتہ کرنے بیٹھ گئی۔ یہ تھا شاہ ہاؤس، کراچی کے ایک متوسط علاقے میں واقع وہ گھر جہاں کبھی امجد شاہ اپنے خاندان کے ساتھ رہا کرتے تھے، جو اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ اس گھر کی بڑی صالح بیگم تھی جن کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ بڑا بیٹا فرحان شاہ جن کی شادی نجمہ شاہ سے ہوئی تھی جو ان کی خالہ زاد تھی۔ ان کے 3 بچے تھے، بڑی بیٹی زویا، پھر بیٹا ایان اور سب سے چھوٹی بیٹی سوہا۔ فرحان شاہ کام کے سلسلے میں بیرون ملک رہتے تھے۔ دوسرے بیٹے سرفراز شاہ تھے جن کی شادی اپنی پسند سے خاندان ہی میں شہنشاہ شاہ سے ہوئی۔ ان کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا علی اور چھوٹی بیٹی شزا۔ امجد شاہ کی اکلوتی بیٹی صوبیہ شاہ تھی جن کی شادی سرور شاہ سے ہوئی جو ان کے تایا زاد تھے۔ ان کی ایک بیٹی آمنہ اور ایک بیٹا ارم شاہ تھا جو ان کے شوہر کی پہلی بیوی سے تھا۔ زویا نے جلدی سے ناشتہ کیا اور اسکول کے لیے نکل گئی۔ اسکول کے گیٹ کے پاس آ کر زویا نے رمشا کو ڈھونڈا، وہ دونوں بچپن سے ایک ساتھ تھیں، وہی اسکول وہی کلاس، اور آج 9 جماعت میں بھی قسمت نے انہیں الگ نہیں کیا تھا۔ رمشا کے بغیر اسکول جانا زویا کو ہمیشہ ادھورا سا لگتا تھا۔ اتنے میں گیٹ کے اندر سے ایک مانوس سی آواز آئی، زویا۔ زویا نے پلٹ کر دیکھا، رمشا اپنے بابا کے ساتھ اسکول کے اندر آ رہی تھی۔ چہرے پر وہی پرانی مسکراہٹ تھی جو بچپن سے زویا کے لیے خاص تھی۔ زویا جلدی سے اس کی طرف بڑھی، آج تم پہلے آ گئی؟ رمشا نے بیگ درست کرتے ہوئے کہا، ہاں بابا کو اسکول میں تھوڑا سا کام تھا اس لیے جلدی آنا پڑا، سوچا تم خود آ جاؤ گی۔ زویا مسکرا دی، ہم کب الگ آئے ہیں؟ رمشا ہنسی نہیں اور شاید کبھی آئیں بھی نہیں۔ دونوں ساتھ ساتھ اپنی کلاس کی طرف بڑھ گئی، باتیں کرتے ہوئے ہنستے ہوئے، بالکل ویسی جیسے برسوں سے کرتی آئی تھی۔ کلاس روم میں پہلا دن تھا، نئی کتابوں کی خوشبو، نئی جماعت کا جوش اور دل میں ہلکی سی گھبراہٹ۔ ٹیچر اندر آئی تو کمرہ خاموش ہو گیا۔ آج آپ سب کا نیا آغاز ہے، ٹیچر نے مسکرا کر کہا۔ 9th کلاس میں آسان نہیں ہوتی مگر محنت کرو تو سب ممکن ہے۔ طلباء کا تعارف ہوا، کچھ جھجکتے ہوئے، کچھ پر اعتماد۔ زویا اور رمشا ایک ہی بینچ پر بیٹھی تھی، نظریں ملی تو دونوں کے چہرے پر ایک خاموش سا حوصلہ ابھر آیا۔ وقفے میں رمشا نے آہستہ سے کہا، سوچا تھا 9th میں شاید سب بدل جائے گا مگر تم ساتھ ہو تو سب ٹھیک لگ رہا ہے۔ زویا نے مسکرا کر جواب دیا، ہم دونوں ساتھ ہوں تو کچھ مشکل نہیں لگتا۔ دوپہر کے وقت زویا گھر لوٹی تو گھر کا ماحول ہمیشہ کی طرح زندہ دل تھا۔ امی کچن میں تھی اور ایان صحن میں کھیل رہا تھا۔ زویا نے بیگ رکھا ہی تھا کہ ایان نے شرارت سے آواز لگائی، او ہو آج تو بڑی بیوی بن کر آئی ہو۔ زویا نے آنکھیں گھمائی، ایان تم باز نہیں آؤ گے؟ ایان ہنسا اور فوراً اندر کی طرف بھاگ گیا۔ رکو، زویا نے غصے اور ہنسی کے ملے جلے انداز میں کہا اور اس کے پیچھے دوڑ پڑی۔ وہ دونوں ہنستے بھاگتے گھر کے برآمدے میں پہنچے ہی دیکھا اچانک زویا سامنے سے آتے ہوئے اپنی چچا سے جا ٹکرائی۔ اوہ! زویا کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ چچا نے سخت نظروں سے دیکھا، یہ کیا بدتمیزی ہے، گھر ہے یا کھیل کا میدان؟ زویا فوراً سیدھی کھڑی ہوگی، نگاہیں جھکی۔ معاف کیجیے چچا، چچا کی آواز میں سختی تھی، تم آپ بچی نہیں رہی زویا، اس عمر میں ایسے بھاگنا ہنسنا شور کرنا اچھا نہیں لگتا۔ انہوں نے ایان کو دیکھا، اور تم ہر وقت بہن کو تنگ کرنا کوئی اچھی عادت نہیں۔ پھر دوبارہ زویا کی طرف متوجہ ہے، تم بڑی بیٹی ہو، تمہیں مثال بننا چاہیے، سمجھی؟ زویا نے دھیرے سے سر ہلایا، جی چچا۔ چچا آگے بڑھ گئے اور زویا وہیں کھڑی رہ گئی، دل میں ایک انجان سی گھبراہٹ اور احساس کہ وہ واقعی اب بڑی ہو رہی ہے۔ زویا کے کمرے میں دھیرے سے قدم رکھتے ہی اس نے بیگ کی طرف رکھا، کم روشنی میں وہ تصویر دیکھتی رہی جس میں اس کے بابا مسکراتے ہوئے چھوٹی زویا کو گود میں اٹھائے ہوئے تھے۔ اس کا دل ایک عجیب خالی پن سے بھر گیا۔ بابا کے بغیر گھر میں سب کچھ ادھورا لگتا تھا، اگر وہ یہاں ہوتے تو شاید کوئی بھی اسے اس طرح نہیں ڈانٹتا۔
یہ اتنا بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ زویا نے گہری سانس لی اور خود سے کہا میں صرف 14 سال کی ہوں، پھر بھی سب کی بڑی بیٹی، سب میری مثال دیکھیں گے، لیکن کبھی کبھی دل بہت تھک جاتا ہے۔ اس کی نظر کھڑکی کے باہر گئی جہاں ہوا کے جھونکے بالوں سے کھیل رہے تھے اور اس کی یادوں کا سمندر سامنے آیا جب وہ چھوٹی تھی اور گھر میں سب کچھ اس کے لیے نیا تھا۔ چھوٹے بہن بھائی پیدا ہونے کے بعد سب نے اسے بڑا دیکھنا شروع کر دیا۔ اب بھی اس کی بڑی عمر کم تھی، لیکن اس پر سب کی توقعات بھاری تھی اور وہ خود بھی چاہتی تھی کہ سب کچھ صحیح ہو۔ امی دروازے پر آئیں اور دھیرے سے بولی، زویا تم بڑی بیٹی ہو لیکن تم ابھی بھی بچی ہو، سب دیکھیں گے تمہیں، تمہارا ہر عمل اور فیصلہ چھوٹوں کے لیے مثال بنے گا۔ یہ بوجھ تمہارے لیے بھاری لگتا ہے مگر یہی تمہیں مضبوط بناتا ہے، اور یاد رکھو جو بھی تمہیں صحیح لگے اس کا تمہیں اپنا حق ہے بغیر کسی دباؤ کے۔ زویا نے آنکھیں جھکائیں، ہلکی سی نم آنکھوں کے ساتھ سر ہلایا۔ جی امی میں سمجھ گئی، میں کوشش کروں گی کہ سب کے لیے مثال بنوں، چاہے دل کتنا بھی اداس کیوں نہ ہو۔ رات آہستہ آہستہ شاہ ہاؤس پر اتر رہی تھی۔ کراچی کی گرم شام اب ہلکی سی خنکی میں بدل چکی تھی۔ صحن میں لٹکا بلب پیلی روشنی بکھیر رہا تھا اور باورچی خانے سے برتنوں کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی۔ کہیں دور محلے کی مسجد سے اذان مغرب کی آواز گونجی جس نے پورے گھر کو ایک عجیب سی سنجیدگی میں لپیٹ لیا۔ زویا جہاں نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی، ہونٹ ہلکے ہلکے جنبش کر رہے تھے مگر دل کے اندر ایک شور تھا، وہ شور جو کسی کو سنائی نہیں دیتا مگر بڑی بیٹی کے دل میں ہمیشہ بسا رہتا ہے۔ دعا ختم کر کے اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، اللہ مجھے اتنی ہمت دینا کہ میں سب کو سنبھال سکوں۔ وہ بھی دعا سے اٹھی ہی تھی کہ سوہا کمرے میں دوڑتی بھی ہے۔ آپ بھی امی بلا رہی ہیں، کہہ رہی ہیں سالن ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ زویا نے مسکرا کر اس کے بال درست کیے۔ اچھا اچھا چلیں۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب جمع ہو چکے تھے، امی، ایان، سوہا اور سامنے کرسی پر دادی صالحہ بیگم۔ دادی کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک سختی سی رہتی تھی جیسے وقت نے ان کے دل کو بھی بوڑھا کر دیا ہو۔ زویا نے خاموشی سے پلیٹ سنبھالی اور بیٹھ گئی۔ 9th کلاس شروع ہو گئی ہے نا؟ دادی نے سوالیہ نظروں سے زویا کو دیکھا۔ جی دادی آج پہلا دن تھا، اب پڑھائی میں ذرا سی بھی لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے، بڑی کلاس ہے اور تم بڑی بیٹی ہو۔ وہی جملہ بڑی بیٹی زویا کے کانوں میں پھر گونج گیا۔ اس نے بس سر ہلا دیا، بولنا جیسے اس کا حق ہی نہیں رہا تھا۔ کھانے کے بعد زویا برتن سمیٹنے لگی۔ امی نے روکنا چاہا، میں کر لوں گی، تم جا کر آرام کرو، مگر زویا نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، امی رہنے دے، میں کر لیتی ہوں، یہ بھی تو بڑی بیٹی ہونے کی نشانی تھی، خود کو پیچھے رکھنا۔ خود رات کو کمرے میں آ کر اس نے کتابیں کھولی، نئے سلیبس کی موٹی موٹی کتابیں، مشکل ابواب اور دل میں چھپا ایک انجانا سا خوف۔ وہ ابھی پہلا صفحہ پڑھ ہی رہی تھی کہ فون کی ہلکی سی بیپ ہوئی۔ رمشا کا میسج تھا، کیسا رہا پہلا دن؟ زویا کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ سب ٹھیک، بس تھوڑا سا بھاری لگ رہا ہے۔ چند لمحوں بعد جواب آیا، 9th ہے تو بھاری تو ہوگی، مگر میں ہوں نا، ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ زویا نے فون سینے سے لگا لیا۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو خون کے نہیں ہوتے مگر دل کے سب سے قریب ہوتے ہیں۔ اگلے دن اسکول میں ماحول بدل چکا تھا، ٹیچرز کی سختی، ہوم ورک کا دباؤ، کلاس میں ایک نئی لڑکی ہیرا جو خاص طور پر زویا کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ بریک میں وہ خود ہی آ کر بولی، تم زویا ہو نا، سنا ہے ہمیشہ ٹاپ کرتی ہو؟ زویا چونک گئی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ ہیرا نے مسکرا کر کہا، دیکھتے ہیں 9th میں سب کے لیے مقابلہ ہوتا ہے۔ یہ جملہ بظاہر عام تھا مگر زویا کے دل میں کہیں کچھ چبھ سا گیا۔ مقابلہ؟ وہ تو بس سب کو خوش رکھنا چاہتی تھی۔ گھر لوٹی تو ماحول بدلا ہوا تھا، چچا اور چچی بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ زویا نے سلام کیا اور خاموشی سے کمرے کی طرف جانے لگی مگر چچی کی آواز نے روک لیا، زویا ذرا رکو۔ وہ پلٹی، ہاں چچی، اب تم بڑی ہو رہی ہو، گھر کے کاموں میں زیادہ ہاتھ بٹانا سیکھو، کل سے سوہا کو پڑھانا تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ امی نے کچھ کہنا چاہا مگر دادی کی نظر پڑتے ہی خاموش ہوگی۔ زویا نے ایک لمحے کو امی کی طرف دیکھا، وہ نظر جو بہت کچھ کہہ رہی تھی مگر زبان خاموش تھی۔ جی چچی، بس یہی لفظ اس کے پاس تھا۔ رات کو وہ دیر تک جاگتی رہی، کتابیں ایک طرف، دل کا بوجھ ایک طرف، اسے بابا کی بہت یاد آ رہی تھی۔ اگر وہ ہوتے تو شاید کوئی اس پر اتنی ذمہ داریاں نہ ڈال سکتا۔ آنکھوں سے ایک آنسو تکیے پر گرا مگر اس نے فوراً صاف کر لیا۔ بڑی بیٹی روتی نہیں، یہ سبق اسے بہت پہلے سکھا دیا گیا تھا۔ کھڑکی سے باہر چاندنی پھیل رہی تھی۔ زویا نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، میں مضبوط بنوں گی سب کے لیے، مگر کیا کبھی کوئی میرے لیے بھی مضبوط بنے گا؟ یہ سوال ہوا میں معلق رہ گیا۔ کراچی کی اس رات میں ایک 14 سالہ لڑکی خاموشی سے بڑی بنتی جا رہی تھی، بغیر شکایت، بغیر آواز، کیونکہ وہ بڑی بیٹی تھی۔ صبح ابھی پوری طرح روشن نہیں ہوئی تھی کہ شاہ ہاؤس میں ہلچل شروع ہو گئی۔ کچن سے برتنوں کی آوازیں، چائے کے ابلنے کی سیٹی اور صحن میں علی اور شیزا کی آپس کی نوک جھونک، سب مل کر ایک عام مگر تھکا دینے والی صبح کا اعلان کر رہے تھے۔ زویا، چچی کی آواز صحن میں گونجی، ذرا ادھر آؤ، ذرا شیزا کو سنبھالو، یہ علی کو تنگ کر رہی ہے۔ زویا جو اپنے بیگ میں کتاب رکھ رہی تھی ایک لمحے کو رکی، دل چاہا کہ کہہ دے میں اسکول کے لیے لیٹ ہو رہی ہوں مگر زبان نے ساتھ نہ دیا۔ وہ خاموشی سے صحن کی طرف بڑھ گئی۔ شیزا ضد میں فرش پر بیٹھی رو رہی تھی اور علی غصے سے بازو باندھے کھڑا تھا۔ اس نے میری کاپی پھاڑ دی، علی نے شکایت کی۔ میں نے نہیں کی، شیزا نے روتے ہوئے جواب دیا۔ زویا نے دونوں کے بیچ بیٹھ کر نرمی سے کہا، اچھا پہلے ہم رونا بند کریں پھر بات کریں گے۔ شیزا فوراً اس سے لپٹ گئی۔ آپ ہی اچھی ہو، آپ ہی، یہ لفظ آپ ہی زویا کے دل کو چپ بھی گیا اور نرم بھی کر گیا۔
وہ جانتی تھی ان بچوں کے لیے وہ واقعی آپی تھی، مگر اس کی اپنی عمر بھی تو زیادہ نہیں تھی۔ چچی نے سکون کا سانس لیا، دیکھا یہ تمہاری سنتے ہیں، اس لیے میں کہتی ہوں نا، تم بڑی بیٹی ہو، تمہیں ہی سب سنبھالنا آتا ہے۔ زویا نے مسکرا دیا، وہی مسکراہٹ جو اکثر اس کے اصل احساسات کو چھپا لیتی تھی۔ اسکول میں بھی زویا کا دل آج کچھ بوجھل رہا۔ رمشا نے فوراً محسوس کر لیا، کیا ہوا ہے؟ زویا نے کندھے اچکائے، کچھ نہیں، بس گھر کے کام زیادہ ہو گئے ہیں۔ رمشا نے آہستہ سے کہا، زویا تم ہر کسی کی ذمہ داری کیوں اپنے سر لے لیتی ہو؟ زویا نے تلخی سے مسکرا کر جواب دیا، کیونکہ اگر میں نہ لوں تو کوئی اور لے گا بھی نہیں۔ شام کو چچی نے زویا کو دوبارہ بلا لیا، علی کا ہوم ورک تم چیک کر دو اور شیزا کو نظم یاد کروا دینا، میں تھوڑی تھک گئی ہوں۔ زویا نے گھڑی دیکھی، اس کا اپنا ہوم ورک بھی باقی تھا، مگر وہ کچھ بول نہیں رہا۔ علی کتاب لے کر آ بیٹھا، آپ ہی پڑھا دو نا، آپ ہی ٹیچر بھی آپ جیسی نہیں سمجھاتی۔ زویا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پڑھانا شروع کر دیا۔ شیزا بھی آ کر اس کے پہلو میں بیٹھ گئی، اپنی چھوٹی سی کاپی اس کے سامنے رکھ دی۔ امی دروازے پر کھڑی منظر دیکھتی رہی، ان کی آنکھوں میں فخر بھی تھا اور درد بھی۔ رات کو زویا اپنے کمرے میں تو تھکن سے بدن ٹوٹ رہا تھا، کتاب کھولی مگر لفظ دھندلا رہے تھے، اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ کیا بڑی بیٹی ہونا واقعی اتنی ضروری ہے کہ انسان خود کو بھول جائے؟ یہ سوال اس کے دل میں ابھر آیا۔ اسی لمحے امی کمرے میں آئی، اس کے پاس بیٹھ کر پیشانی چوم لی، میری بچی تم سب کے لیے بہت کر رہی ہو، مگر یاد رکھو تمہاری پڑھائی بھی اتنی ضروری ہے۔ زویا نے دھیرے سے کہا، امی میں بس چاہتی ہوں کہ سب خوش رہیں۔ امی نے آہستہ سے جواب دیا، اور میں چاہتی ہوں کہ تم بھی خوش رہو۔ کھڑکی سے باہر تارے جھلملا رہے تھے، زویا نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں ایک عہد کیا، وہ سب کی ذمہ داریاں نبھائے گی مگر اپنے خوابوں کو بھی مرنے نہیں دے گی، کیونکہ وہ صرف بڑی بیٹی نہیں تھی، وہ ایک لڑکی تھی خوابوں والی۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور زویا کی 9ویں کے پیپر سے ایک ماہ بعد تھے، اسی لیے وہ آج کل ان کی تیاری میں مصروف تھی۔ اس نے اسکول میں رمشا کے علاوہ کوئی دوست نہیں بنایا تھا اور نہ ہی رمشا نے کوئی بنایا۔ وہ دونوں ایک ساتھ مکمل سمجھتی تھی اور بچپن سے ساتھ تھیں، انہیں کبھی کسی دوسرے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، وہ ایک دوسرے کی زندگی کے ہر پہلو سے آشنا تھی۔ جب دونوں ساتھ ہوتی تو زویا کھل کر اپنی زندگی جیتی، کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی، وہ جی بھر کر رمشا کے ساتھ شرارتیں کرتی۔ رمشا بہت چلبلی اور شرارتی تھی اور اکلوتی ہونے کی وجہ سے لاڈلی بھی۔ زویا کو بہن یا بھائی کی کمی بچپن میں ہی محسوس ہوئی تھی، جو رمشا نے مکمل کر دی۔ رمشا زویا کی طرح ہر ایک سے کٹ جاتی اور اسے سمجھاتی کہ اگر یوں ہی رہی تو لوگ تمہیں جینے نہیں دیں گے۔ زویا سدا کی معصوم ڈرپوک اور کسی کو کچھ نہ کہنے والی تھی، لیکن وہ ہر ایک چیز سے بے فکر ہو کر آزاد زندگی جینا چاہتی تھی۔ زویا کا خواب ڈاکٹر بننا تھا اور وہ اس کے لیے محنت کر رہی تھی۔ آج بھی وہ اسکول گارڈن میں رمشا کے ساتھ بیٹھی پڑھ رہی تھی کہ وہاں ہیرا اپنی دوستوں کے ساتھ آ پہنچی۔ زویا نے ہیرا کو دیکھتے ہی رمشا کو اشارہ دیا، اٹھو ہم کہیں اور چلتے ہیں۔ ابھی وہ جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ ہیرا نے اس کا بازو پکڑ لیا، کہاں چلی کتابی کیڑا، پہلے میرا حساب تو دے دی جاؤ، تمہاری وجہ سے میری کلاس میں انسلٹ ہوئی۔ زویا نے خاموشی سے کہا، مجھے جانے دو۔ اس دوران رمشا زویا کا ہاتھ چھڑواتی ہے اور کہتی ہے، کون سا حساب، غلطی تمہاری، تم نے جانچ بوجھ کر زویا کی اسائنمنٹ خراب کی تھی جس کی وجہ سے سر نے تمہیں کلاس سے نکالا، اور پلیز اس معصوم کا پیچھا چھوڑ دو، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ہیرا نے تنسن بھری آواز میں کہا، زویا سب تمہاری تعریف کرتے ہیں، اساتذہ بھی، بچے بھی، سب یہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ تم کتنی معصوم اور بے گناہ لگتی ہو، لیکن اصل میں تم بس اپنے حسن اور اداؤں کا جادو چلاتی ہو۔ زویا کی آنکھیں جم گئی اور اس نے اپنی برداشت کی حد پر پہنچ کر غصے میں کہا، بس اب تمہاری حد ختم ہوگی، اور پھر زویا نے ہیرا کو تھپڑ مار دیا۔ تھپڑ اتنی زوردار تھا کہ ہیرا کی آنکھوں میں حیرت اور تھوڑا سا ڈر چلک گیا۔ رمشا کے منہ سے صرف ایک صدمہ بھری اوہ نکلی۔ زویا کے لیے ایک لمحے کے لیے گہری سانس نکلی اور نرم لیکن مضبوط لہجے میں کہا، میں کسی کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتی ہیرا، یہ تمہارا حسد ہے جو تمہیں اندھا کر رہی ہے، میری معصومیت، میرا کام اور میری محنت، یہ سب میرا ہے اور کسی کے جھوٹے الزام سے خراب نہیں ہوگی۔ رمشا نے زویا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہی اصل زویا ہے، ہم ہمت والی، صاف دل اور اپنے خوابوں کے لیے لڑنے والی۔ ہیرا اپنے چہرے کو ہاتھ سے چھوا، آنکھوں میں ناراضگی اور خوف دونوں تھی۔ وہ کچھ بولے بغیر پیچھے ہٹی، لیکن دل ہی دل میں بڑبڑائی، آج تم نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا زویا، مگر یاد رکھنا، یہ تھپڑ میں بھولنے والی نہیں ہوں۔ اس نے مٹھی بھینچی، ایک قدم پیچھے ہٹی اور پلٹ کر چل دی، مگر یہ واضح تھا کہ یہ انجام نہیں، صرف شروعات تھی۔ ہیرا اب خاموش نہیں رہے گی۔ اسکول گارڈن میں خاموشی چھا گئی تھی۔ ہیرا کے جانے کے بعد فضا میں ایک عجیب سا تناؤ بڑھ گیا تھا، جیسے ہوا میں ساخت ہو گئی۔ زویا کے ہاتھ اب بھی ہلکے سے کانپ رہے تھے، یہ پہلا موقع تھا جب اس نے کسی پر ہاتھ اٹھایا تھا، اور وہ بھی ہیرا جیسی لڑکی پر۔ رمشا نے زویا کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے کہا، چلو یہاں سے چلتے ہیں، بات بڑھ سکتی ہے۔ زویا نے سر ہلایا، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی سختی تھی جو تھپڑ کے لمحے میں ابھری تھی۔ وہ جانتی تھی آج اس نے صرف ہیرا کو جواب نہیں دیا بلکہ اپنے اندر کی کمزوری کو بھی چپ کروا دیا ہے۔ دونوں کلاس کی طرف بڑھ رہی تھی کہ پیچھے سے چند سرگوشیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ زویا نے ہیرا کو تھپڑ مار دیا، وہ اتنی خاموش سی تھی ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ زویا نے تیز قدم کر دیے، اسے لوگوں کی باتوں کی عادت نہیں تھی، مگر آج یہ سب کے لیے نیا تھا۔ ادھر ہیرا باتھ روم میں آئینے کے سامنے کھڑی تھی، اس کے گال پر تھپڑ کا نشان صاف دکھائی دے رہا تھا، مگر اس سے زیادہ تکلیف اس کی انا کو پہنچی تھی۔ اس نے دانت پینچے ہوئے خود سے کہا، سب کے سامنے ذلیل کر دیا اس نے مجھے، اب یہ بات ایسے ختم نہیں ہوگی۔ زویا شاہ اس کی دوستیں اسے تسلی دے رہی تھی، مگر ہیرا کے دماغ میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی، بدلہ۔ گھر پہنچ کر زویا سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی، خطاب کھولی مگر الفاظ دھندلا گئے، دل میں عجیب سا بوجھ آ گیا، کیا میں نے ٹھیک کیا؟ یہ سوال بار بار اس کے ذہن میں ابھر رہا تھا۔ اتنے میں امی کی آواز آئی، زویا ذرا باہر آنا بیٹا۔
طرح زویا کے دل کی دھڑکن تیز ہوگی. وہ جانتی تھی اسکول کی بات گھر تک پہنچنے میں دیر نہیں لگتی. دوسری طرف ہیرا بھی گھر پہنچ چکی تھی مگر آج وہ خاموش تھی. اس کی ماں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا, چونک کر بولی, کیا ہوا ہے, گال پر یہ نشان؟ ہیرا نے آنکھیں جھکا لی مگر ہونٹوں پر ایک خطرناک سی مسکراہٹ ابھری. امی, کہانی لمبی ہے. رات آہستہ آہستہ گہری ہو رہی تھی اور دونوں گھروں میں خاموشی کے پیچھے طوفان پل رہا تھا. ایک طرف زویا جو اپنے ضمیر کے ساتھ جنگ لڑی تھی اور دوسری طرف ہیرا جو بدلے کی آگ میں جل رہی تھی. یہ تھپڑ صرف ایک رد عمل نہیں تھا, یہ آنے والے طوفان کی پہلی دستک تھی. زویا اسکول سے گھر پہنچی تو قدموں میں ہلکی سی تھکن تھی مگر چہرے پر عجیب سی بشاشت. بیگ صوفے پر رکھتے اس نے آواز دی, امی میں آ گئی ہوں. امی کچن سے نکلی, جلدی سے چینج کر لو زویا, آج تمہاری پھپھو آ رہی ہیں لاہور سے. زویا چونکی, آج؟ ہاں, اور آمنہ بھی ساتھ ہوگی. یہ سنتے ہی زویا کی آنکھوں میں خوشی جھلک گئی. سارا دن کا بوجھ جیسے ہلکا ہو گیا تھا. وہ فوراً کمرے میں گئی, سادہ مگر سلیقے سے لباس بدل لیا. کچھ ہی دیر میں دروازے پر گاڑی رکنے کی آواز آئی تو سب سے پہلے باہر نکلی. ارے میری بچی, پھپھو نے زویا کو دیکھتے ہی باہوں میں بھر لیا. کتنی بڑی ہو گئی ہو. زویا مسکرا کر ان سے لپٹ گئی. آپ کو بہت مس کیا پھپھو. آمنہ پیچھے ہی کھڑی ہنس رہی تھی. اور مجھے؟ زویا نے فوراً اسے گلے لگا لیا. تم تو دل میں ہو. ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہی باتوں کا شور مچ گیا. کہہ کے پھپھو نے بات سے محبت سے زویا کے سر پر ہاتھ رکھا. ماشاءاللہ زویا نہایت سلیقے والی بچی ہے, پڑھائی میں بھی آگے اور باتوں میں بھی ٹھہراؤ ہے. آج کل کی بچیوں جیسی بالکل نہیں ہے. زویا شرما کر مسکرا دی. اسی لمحے چچی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا, ہاں ہاں ٹھیک ہے, پڑھائی تو اچھی ہے بس زیادہ خاموش رہتی ہے. آج کل تو زمانہ بڑا تیز ہے, اتنی سیدھی لڑکیاں اکثر پیچھے رہ جاتی ہیں. کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی. پھپھو نے فوراً لہجہ بدلا. خاموشی کمزوری نہیں ہوتی بھابھی, بعض لوگ کم بول کر زیادہ سمجھتے ہیں. دادی نے بھی گہری نظر سے چچی کو دیکھا اور نرمی مگر مضبوطی سے بولی, زویا جیسی بچیاں اصل میں گھر کی عزت ہوتی ہیں. زویا نے نظریں جھکا لی. وہ سب سن رہی تھی مگر کچھ کہنے کی ہمت نہ تھی. دوسری طرف ہیرا اپنے کمرے میں بکھری ہوئی بیٹھی تھی, آنکھیں سوجی میں, دل غصے اور ذلت سے بھرا ہوا تھا. دروازہ زور سے کھلا. کیا ہوا میری بہن کو؟ یہ اس کا کزن سلمان تھا. شہر میں اس کا نام بگاڑ آوارہ گردی اور غلط صحبت کے لیے جانا جاتا تھا مگر ہیرا کے لیے وہ ہمیشہ محافظ بنا پھرتا تھا. ہیرا سے دیکھتی ٹوٹ گئی. سلیمان بھائی, زویا نے مجھے سب کے سامنے تھپڑ مارا ہے. وہ روتے ہوئے ساری بات بتانے لگی. سلیمان کے چہرے پر نرمی آہستہ آہستہ ایک خطرناک سختی میں بدل گئی. کس کی ہمت؟ اس نے دانت پیچ لے. تم رو مت, میں ہوں نا. ہیرا نے آنسو پوچھتے ہوئے بس اتنا کہا, میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی, اس نے میری زندگی خراب کر دی ہے. سلیمان کی آنکھوں میں ایک چمک سی ابھری. تو پھر اس کی زندگی بھی چین سے نہیں گزرنے دوں گا. وہ کھڑا ہوا, جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولا, ابھی تو کھیل شروع ہوا بہن. ہیرا نے پہلی بار اس دن ایک ٹھنڈی سانس لی اور مسکرا دی. باہر شام گہری ہو رہی تھی. ایک گھر میں کہکے تھے اور دوسرے میں انتقام کی خاموش قسم. یہ سب محض اتفاق نہیں تھا, کہانی ایک نئے موڑ کی طرف بڑھ چکی تھی. زویا کی شام گھر میں خوشگوار فضا میں گزر رہی تھی. اس کی پھپھو صوبیہ بیگم کافی عرصے بعد اپنے مائی کے گھر سے آئی تھی, اس لیے شام کے کھانے کا اہتمام بڑے نفاست اور محبت سے کیا گیا تھا. میز پر ہر چیز منظم اور خوبصورت تھی اور خوشبو سے کچن کا ماحول مزید دلکش لگ رہا تھا. کھانے کی میز پر سرفراز شاہ بھی موجود تھے جو اپنی بہن صوبیہ بیگم سے بات کر رہے تھے اور ساتھ ہی کھانے میں شامل تھے. باتوں کا سلسلہ جاری تھا کہ سرفراز شاہ نے پوچھا, تو ہم کیسا ہے, آج کل کیا کر رہا ہے تمہار؟ صوبیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا, ارحم آج کل کچھ اہم میٹنگز کے سلسلے میں باہر ہے, اس لیے یہاں نہیں آ سکے. دفتر کا انتظام سرور شاہ خود دیکھ رہے ہیں, سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, انشاءاللہ چند دنوں میں واپس آئیں گے. سرفراز شاہ نے سر ہلا کر کہا, ٹھیک ہے, بس خیال رکھنا بچے اور گھر سب ٹھیک ہوں. زویا خاموشی سے سب باتیں سن رہی تھی. ارحم کا ذکر سنتے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا تھا, ایک طرف خوشی اور دوسری طرف دل میں ادھورا سا جذبہ کہ وہ کب واپس آئیں گے. کھانے کے بعد زویا اپنے کمرے میں گئی, تھوڑا وقت رمشا سے فون پر بات کی. تمہیں پتہ ہے رمشا, کل اسکول میں جو ہوا میں ابھی تک سوچ رہی ہوں کہ میں نے صحیح کیا یا نہیں. رمشا نے ہنس کر کہا, زویا تم نے بالکل صحیح کیا, کبھی کبھی جواب دینا ضروری ہوتا ہے اور تم نے اپنی عزت کے لیے قدم اٹھایا. زویا نے مسکرا کر جواب دیا, تمہاری بات سے دل کو سکون ملا رمشا, کل کے بعد شاید مجھے تمہاری تھوڑی ہمت بھی ملی ہے. رمشا نے کہا, ہمیشہ اپنے آپ پر یقین رکھو زویا, اور یاد رکھو میں تمہارے ساتھ ہوں. زویا نے آہستہ سے سر ہلایا اور تھوڑی دیر کے لیے چپ چاپ اپنے خیالات میں غرق ہو گئی. وہ بستر پر لیٹی کھڑکی سے باہر آسمان کو دیکھ رہی تھی. دل میں کل اسکول میں ہونے والے واقعے کی دھڑکن ابھی تک موجود تھی. کیا میں نے صحیح کیا, ہیرا پر تھپڑ مارنا درست تھا یا نہیں, یہ سوال بار بار اس کے ذہن میں آ رہا تھا. کچھ دیر کے بعد زویا نے کتاب کھولی مگر الفاظ دھندلے لگ رہے تھے. دل میں احساس تھا کہ کل جو ہوا وہ نہ صرف اسکول میں بلکہ اس کے اندر کی ہمت اور اعتماد کی بھی آزمائش تھی. خوابوں کی دنیا میں چھپی امیدیں ہمت اور خوف کے درمیان بہکی. گزشتہ ہفتے کے بعد واقعے کے بعد زویا اور ہیرا کی زندگی میں معمولات آہستہ آہستہ واپس آ گئے تھے. زویا کے والد فرحان صاحب بھی بیرون ملک سے واپس آ چکے تھے اور ان کی واپسی نے گھر کے ماحول میں خوشی بھر دی تھی. مہمانوں کی آمد و رفت تھی, رشتہ دار اپنے بچوں کے ساتھ آ رہے تھے اور گھر میں کہکے تھے, باتیں تھیں اور یہ سب لمحے بچوں کے لیے خوشی کا سامان بنے ہوئے تھے. زویا اپنی پڑھائی اور گھر کے کاموں میں مصروف تھی. اگرچہ وہ گھر کی بڑی بیٹی تھی مگر اس کے بابا اس سے بے حد محبت کرتے تھے. پہلی اولاد کی ماں باپ کے دل میں ایک الگ ہی جگہ ہوتی ہے مگر اعتبار کے معاملے میں زویا کی دنیا ہمیشہ کچھ مختلف رہی تھی.
وہ جانتی تھی کہ بیٹیوں پر یقین سے پہلے سوال اٹھتے ہیں۔ بڑی بیٹی ہونا آسان نہیں ہوتا، یا محبت کم اور ذمہ داریاں زیادہ ملتی ہیں۔ زویا اپنے پڑھائی اور گھر کے کاموں میں مصروف تھی، اگرچہ وہ گھر کی بڑی بیٹی تھی مگر اس کے بابا سے اسے بہت محبت کرتے تھے۔ پہلی اولاد کی ماں باپ کے دل میں ایک الگ ہی جگہ ہوتی ہے، مگر اعتبار کے معاملے میں زویا کی دنیا ہمیشہ کچھ مختلف رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بیٹیوں پر یقین سے پہلے سوال اٹھتے ہیں۔ آج زویا اسکول اکیلی جا رہی تھی کیونکہ رمشا بیمار تھی۔ ابھی وہ گھر سے تھوڑا ہی آگے بڑھی تھی کہ راستے میں سے وہی لڑکا نظر آیا۔ زویا نے فوراً تیز قدم کر دیا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پیچھے سے آواز آئی، زویا رکو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ زویا نے پلٹ کر دیکھا تک نہیں اور تقریباً بھاگتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ سلمان کچھ لمحے کھڑا رہا، پھر دوسری سمت چلا گیا۔ یہ سلسلہ تقریباً ایک ہفتے سے چل رہا تھا۔ وہ لڑکا روز اسکول آتے جاتے زویا کا پیچھا کرتا، کبھی گلی کے کنارے کھڑا نظر آتا، کبھی اسکول کے گیٹ کے پاس۔ زویا اسے جانتی تک نہ تھی مگر اس کی موجودگی اس کے لیے خوف بن چکی تھی۔ خاموش قدم، سہما ہوا دل، پیچھے چلتا ایک اندیکھا خوف۔ پرسوں رمشا نے ہمت کر کے اسے خوب سنائی تھی، تمہیں پیچھے کیوں آتے ہو، تمہارے گھر ماں بہن نہیں؟ مگر وہ لڑکا بے شرمی سے مسکرا کر چلا گیا تھا۔ رمشا غصے میں کرتی رہ گئی اور زویا کو سمجھانے لگی کہ مضبوط بنو، خاموش رہوگی تو لوگ تمہیں رون ڈالیں گے۔ وہ بول سکتی تھی مگر جانتی تھی بولنے والوں کو ہی سب سے پہلے توڑا جاتا ہے۔ زویا خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے کچھ کہا تو سب سے پہلے اسی پر انگلی اٹھے گی۔ بریک کے وقت وہ بینچ پر بیٹھی نہیں خیالوں میں گم تھی۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو، اگر کسی نے بات بنا دی تو گھر میں کون اس پر یقین کرے گا؟ ڈر یہی تھا کہ اگر سچ بول بھی دیا تو سچ کو ہی جھوٹ ثابت کر دیا جائے گا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج سب کچھ اپنی ماں کو بتا دے گی، مگر پھر یاد آیا کہ آج پھپھو، پھپھا اور ان کا بیٹا ارحم آنے والے تھے۔ گھر میں مہمان ہوں گے، ماں کاموں میں الجھی ہوگی، اس کی بات کون سنے گا؟ اس نے فیصلہ بدل دیا کہ ان کے جانے کے بعد بتائے گی، اور وہ مہمانوں کی آمد پر خوش بھی تھی۔ آج وہ پہلی بار اپنی پھپھو کے ستیلے بیٹے ارحم کو دیکھنے والی تھی۔ آمنہ سے بس تعریفی سنی تھی کہ وہ بہت ہینڈسم ہے، مگر حد سے زیادہ غصہ والا، کم بولنے والا اور خود میں رہنے والا۔ بریک کے بعد کی کلاسز اس نے غائب دماغی میں گزاری۔ چھٹی ہوتے ہی تیزی سے گھر کی طرف روانہ ہوگی۔ ابھی وہ گھر کے قریب ہی پہنچی تھی کہ اچانک کسی نے زور سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ زویا کا منہ سے چیخ نکل کے اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے سلیمان کھڑا تھا۔ وہ ہاتھ چھڑانے لگی، چھوڑو مجھے، مگر سلیمان نے زبردستی اس کے ہاتھ میں کاغذ تھما دیا۔ جب ہاتھ زبردستی تھاما جائے تو وہ محبت نہیں ظلم ہوتا ہے۔ اسی لمحے پیچھے سے آواز آئی، زویا تم کیا کر رہی ہو؟ چچی باہر آ چکی تھی۔ انہوں نے منظر دیکھا تو فوراً آگے بڑھی، دونوں کو گھورنے لگی۔ اس سے پہلے کہ زویا کچھ کرتی سلمان بول پڑا، آنٹی آپ میری گرل فرینڈ سے اس لہجے میں کیوں بات کر رہی ہیں؟ آپ کو کس نے حق دیا؟ زویا کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اتنے میں چچا بھی باہر آ گئے۔ چچی غصے سے بولی، میں بتاتی ہوں یہ کون ہے، عاشق ہے اس کا، کل بھی اس کے پیچھے آ رہا تھا اور آج کہہ رہا ہے کہ یہ اس کی گرل فرینڈ ہے۔ وہ زویا اور سلیمان دونوں کو زبردستی گھر کے اندر لے آئیں۔ اندر داخل ہوتے ہی جیسے قیامت برپا ہو گئی۔ دادی، ماں، باپ سب جمع ہو گئے۔ زویا روتے ہوئے بولی، پاپا میں اسے نہیں جانتی، خدا کی قسم۔ سلیمان نے فوراً مظلوم بن کر کہا، انکل ہم ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، بس یہ مجھ سے ناراض ہوگی اس لیے میرے میسیجز کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ جھوٹ، اگر اعتماد کے لہجے میں بولا تھا تو سچ بھی صفائی دیتا رہ جاتا ہے۔ اس نے خط اور ایڈٹ کی ہوئی تصویریں دکھا دیں۔ تصویریں دیکھتی فضا بدل گئی۔ زویا کی ماں نے غصے میں اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا، ہم نے تمہیں یہی دن دکھانے کے لیے پالا تھا۔ زویا خاموش کھڑی رہی، آنسو بہتے رہے، کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ قصور صرف اتنا تھا کہ وہ بیٹی تھی اور بیٹی کی بات کم ہی سنی جاتی ہے۔ آخرکار فرحان صاحب نے فیصلہ کن آواز میں کہا کہ اب اس معاملے کا ایک ہی حل ہے۔ سلمان فوراً بولا، انکل میں زویا کو اپنا نام دینا چاہتا ہوں۔ گھر میں خاموشی چھا گئی۔ زویا کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر کر دیا گیا۔ وہ نہ چیختی نہ بولی، بس خاموش کھڑی رہی، ٹوٹتی ہوئی بکھرتی ہوئی، روئی نہیں، چیخی نہیں، بس خاموش رہی اور ہار گئی۔ انکل میں زویا کو اپنا نام دینا چاہتا ہوں، یہ جملہ جیسے گھر کی دیواروں پر کندہ ہو گیا تھا، ہر چہرہ ساخت اور ہر زبان بند۔ زویا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ وہ بولنا چاہتی تھی مگر اس کی ہونٹوں پر جیسے کسی نے مہر لگا دی تھی۔ بابا میں نے کچھ نہیں کیا، وہ روتے ہوئے بولی، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہی ہوں۔ چپ، اس کی ماں کا ہاتھ اس کے چہرے پر پڑا، اب بس کرو، ہمیں مزید ذلیل مت کرو۔ زویا لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی۔ پھپھو اور آمنہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ آمنہ کا دل زور سے دھڑکا، یہ منظر کسی مجرم کا نہیں تھا، یہ تو ایک ڈری ہوئی بچی تھی۔ چچی نے غصے میں کہا، ثبوت موجود ہیں، تصویریں، خط، سب کچھ۔ پھپھو نے دھیمی آواز میں کہا، بھابھی بچی کی بات۔ فرحان صاحب نے بات کاٹ دی، بس اب اس گھر میں ایک ہی فیصلہ ہوگا۔ زویا نے کانپتی آواز میں کہا، نہیں میں اسے نکاح نہیں کروں گی۔ ٹھاک، اس پر تھپڑ باپ کا تھا۔ زویا زمین پر بیٹھ گئی۔ جب باپ کا ہاتھ اٹھتا ہے تو بیٹی کا یقین ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتا ہے۔ کل نکاح ہوگا۔ فرحان صاحب کی آواز فیصلہ بن چکی تھی۔ سلمان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ زویا نے دیکھ لیا تھا، اور وہی لمحہ تھا جب اس کے اندر کچھ مر گیا، کچھ سچ لفظوں میں کہے نہیں گئے اور کچھ جھوٹ یقین بن گئے۔ دن جیسے تیسے گزر گیا، گھر میں نکاح کی باتیں ہونے لگیں۔ زویا کو اس کے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ شام ڈھلنے لگی، دروازے پر گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ ارحم آ چکا تھا اور اس کے ساتھ سرور شاہ بھی۔ دن میں ہونے والے واقعہ کا کسی نے ذکر نہ کیا، سب کچھ نارمل دکھانے کی کوشش ہو رہی تھی۔ ارحم اس ماحول کو بیزاری سے دیکھ رہا تھا۔ دادی نے سرور شاہ کو متوجہ کیا اور کہا، آپ تھوڑا آرام کر لیں، لمبا سفر کیا، پھر کھانے پر آ جائیے گا، ویسے بھی کل زویا کا نکاح ہے، کافی کام ہوں گے۔ سرور شاہ چونک گئے، زویا کا نکاح، وہ بھی اچانک؟ وہ تو ابھی بہت چھوٹی ہے، ہماری آمنہ بھی اس سے 1 سال بڑی ہے۔ دادی نے بات ٹال دی، آج کل کے حالات دیکھ کر فیصلہ کرنا پڑتا ہے، ہم تو اسے پڑھا لکھا کر کچھ بنانا چاہتے تھے مگر اس نے ہماری عزت کا خیال نہیں کیا، حد ہی لڑکا
پسند کر لیا۔ یہ سن کر ارہم چونک کر سیدھا ہو بیٹھا۔ اس کے ذہن میں ایک ننھی سی گڑیا ابھری، ماں کے جانے کے بعد جس کی مسکراہٹ نے اس گھر کو زندہ رکھا تھا۔ کیا وہ اتنی بڑی ہوگی ہے کہ اس کی شادی ہونے جا رہی ہے؟ ارہم نے سوچوں کو جھٹکا دیا اور موبائل میں مصروف ہو گیا، مگر دل مطمئن نہ ہو سکا۔ جو خاموش رہے وہ کٹہرے میں کھڑا تھا اور شور مچانے والے بے قصور ٹھہرے۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ زویا اپنے کمرے میں فرش پر بیٹھی دیوار سے ٹیک لگائے خاموش تھی، آنکھیں خشک تھیں، آنسو جیسے تھک گئے ہوں۔ دروازے کے باہر عورتوں کی سرگوشیاں تھیں، کپڑے، زیور، نکاح، جیسے سب کچھ طے ہو چکا ہو سوائے زویا کی مرضی کے۔ پھپھو آہستہ سے کمرے میں داخل ہوئی، زویا کے پاس بیٹھ کے اس کا ہاتھ تھاما۔ بیٹا، مجھے پتا ہے تم سچ کہہ رہی ہو، تم اکیلی نہیں ہو۔ زویا نے امید بھری نگاہوں سے دیکھا۔ سرور شاہ تمہارے حق میں ہے، یہ نکاح زبردستی نہیں ہونا چاہیے، اور اگر حالات بدلے نہیں تو وہ تمہارا اور ارہم کا رشتہ سوچ رہے ہیں۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ پہلی بار دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ جب سب در بند ہو جائیں گے تب سجدہ ہی آخری پناہ بنتا ہے۔ ادھر ارہم اپنے کمرے سے نکل کر چھت کی طرف جا رہا تھا کہ کمرے سے سسکیوں کی آواز آئی۔ وہ رک گیا، دروازے کے شگاف سے جھانکا۔ ایک لڑکی جائے نماز پر بیٹھی تھی، ہاتھ اٹھائے ہوئے، آنسو بہتے ہوئے۔ یا اللہ، میں جھوٹی نہیں ہوں، میں تو سب جانتا ہے۔ ارہم کے دل میں ایک عجیب سی کسک اٹھی۔ اتنے میں آمنہ آ گئی۔ بھائی، آپ یہاں؟ یہ کون ہے اور اتنی رو کیوں رہی ہے؟ آمنہ کی آواز بھر آ گئی۔ یہ زویا ہے، کل اس کا نکاح ہے۔ ارہم چونک اٹھا، لیکن نانی تو کہہ رہی تھی کہ یہ اپنی پسند سے شادی کر رہی ہے۔ آمنہ نے ساری حقیقت بتا دی۔ الزام زبردستی سلمان کا کردار سب کچھ، اور ارہم خاموشی سے وہاں سے ہٹ گیا، مگر اس کے دل میں ایک فیصلہ جنم لے چکا تھا۔ رات بھر اس کی آنکھوں کے سامنے زویا کی وہ معصوم صورت گھومتی رہی اور اسے پورا یقین ہو چلا تھا آنکھوں نے جو سچ دیکھا ہو دل اسے جھٹلا نہیں پاتا۔ زویا بے قصور ہے۔ فجر سے کچھ وقت پہلے کا وقت تھا، گھر میں ایک عجیب سی بے چینی پھیلی ہوئی تھی، جیسے دیواریں بھی جانتی ہوں کہ آج کوئی بڑا فیصلہ ہونے والا ہے۔ زویا جہاں نماز پر بیٹھی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی، دل تھکا ہوا، مگر دعا میں اب بھی لرزش تھی۔ یا اللہ، اگر میں بے قصور ہوں تو میرے لیے کوئی راستہ کھول دے، میں مزید نہیں سہ سکتی۔ دروازے کے باہر قدموں کی آہٹ آئی۔ زویا، یہ آواز اس کی ماں کی تھی، مگر لہجے میں وہی سختی نہیں تھی جو کل تھی، بلکہ ایک شکست تھی۔ تیار ہو جاؤ۔ زویا نے آنکھیں بند کر لیں۔ شاید یہ اس کی زندگی کا آخری سجدہ تھا، آخری التجا، آخری امید۔ ڈرائنگ روم میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ سلمان ایک کونے میں بیٹھا تھا، پراعتماد جیسے بازی اس کے ہاتھ میں ہو۔ دادی کے چہرے پر اطمینان تھا کہ عزت بچائی جا رہی ہے۔ تبھی سرور شاہ نے کنکار کر سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔ فرحان بھائی، نکاح سے پہلے ایک بات واضح ہونی چاہیے۔ فرحان صاحب چونکے، اب کیا رہ گیا ہے؟ سرور شاہ کی آواز مضبوط تھی۔ یہ نکاح زبردستی نہیں ہو سکتا، اور میں اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ ایک بے قصور بچی کی زندگی برباد کی جائے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ دادی بول پڑی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اسی لمحے ارہم آگے بڑھا۔ اس کی نظریں سیدھی تھیں، آواز پرسکون مگر فیصلہ کن۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ نکاح ہونا ہی ہے تو زویا کا سلمان سے نہیں، مجھ سے ہوگا۔ زویا کے ہاتھ سے دوپٹہ پھسل گیا۔ سلمان اچھل کر کھڑا ہوگا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ میری خاموش۔ یہ ارہم کی آواز تھی، پہلی بار اتنی سخت۔ تم نے جھوٹ، دھوکے اور بلیک میلنگ سے اس گھر کو یرغمال بنایا ہے۔ پپو نے فوراً موبائل آگے بڑھایا۔ یہ لو اصل حقیقت، سلمان کی ایڈٹ کی ہوئی تصویر، اصل ڈیٹا، سب محفوظ ہے۔ فرحان صاحب کے ہاتھ کانپنے لگے۔ سلمان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ جھوٹ کا سہارا زیادہ دیر قائم نہیں رہتا، سچ کو بس ایک مضبوط ہاتھ چاہیے ہوتا ہے۔ فرحان صاحب نے زویا کی طرف دیکھا۔ اس بار آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، شرمندگی تھی۔ زویا، آواز بھر آ گئی، اگر تم اب بھی انکار کرو تو میں کچھ نہیں کہوں گا۔ زویا نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ سامنے ارہم کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں رحم تھا، احترام تھا، اور سب سے بڑھ کر یقین۔ میں وعدہ کرتا ہوں، ارہم بولا، تمہاری خاموشی کو کمزوری نہیں بننے دوں گا، تمہاری مرضی کے بغیر کوئی فاصلہ نہیں ہوگا۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ آنسو خوف کے نہیں تھے، یہ پہلی بار سکون کے تھے۔ بابا، وہ دھیرے سے بولی، میں اس نکاح پر راضی ہوں۔ نکاح سادگی سے ہوا، کوئی ڈھول نہیں، کوئی خوشی کا شور نہیں، بس دعا، آنسو اور خاموش وعدے۔ قاضی صاحب کے الفاظ گونجے تھے، کیا آپ زویا بنت فرحان کو اپنے نکاح میں قبول کرتے ہیں؟ قبول ہے، پورے دل سے۔ ارہم کی آواز کانپی مگر نیت مضبوط تھی۔ زویا نے دھیمی آواز میں کہا، قبول ہے۔ اس ایک لفظ میں اس کی ٹوٹی ہوئی بچپن، چھینی ہوئی آواز اور دبی ہوئی چیخیں سب شامل تھیں۔ نکاح کے بعد زویا نے پہلی بار سکون کا سانس لیا۔ زندگی نے اس سے بہت کچھ چھینا تھا، مگر اللہ نے اسے عزت کے ساتھ تھام لیا تھا۔ ارہم نے آہستہ سے کہا، تم اکیلی نہیں ہو زویا، اب کوئی الزام نہیں تمہیں توڑ نہیں سکے گا۔ زویا نے نظریں جھکا لی، دل میں ایک دعا اتر گئی، کاش ہر بڑی اور بیٹی کو کوئی ایسا محافظ مل جائے۔ نکاح کے فوراً بعد گھر میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا، ہر کوئی اپنی جگہ چور بنا کھڑا تھا۔ سلیمان، وہ تو سب کو کب سے آپس میں الجھے دیکھے وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ سبھی اپنی جگہ نادم تھے اور اب ایک دوسرے سے اب نگاہیں چرا رہے تھے۔ اور زویا کی چاچی، جنہیں لگ رہا تھا کہ زویا گھر سے چلی جائے گی، وہ اپنی جیٹھانی کو تانے دے کے جل کھڑ رہی تھی کہ کہاں وہ زویا کو تباہی کرنے چلی تھی، اور وہ کروڑوں کی جائیداد کے مالک کی بیوی بن بیٹھی تھی۔ ارہم کو دیکھ کر وہ تو اس کی شادی اپنی بہن سے کروانا چاہ رہی تھی تاکہ بہن کی بدولت شاید انہیں بھی ارہم سے کچھ مل سکے۔ سرور شاہ کا تعلق بھی متوسط طبقے سے ہی تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کی پہلی اہلیہ سلمہ بیگم، جن سے ان کی محبت کی شادی تھی، وہ اپنے والدین کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد تھی۔ جب سلمہ بیگم نے اپنے والدین سے سرور شاہ کا ذکر کیا تو وہ سرور شاہ سے شادی کے لیے مان گئی، کیونکہ سرور شاہ بے شک ان کے جتنا امیر نہیں تھے، لیکن سلمہ بیگم کے والد مان گئے کیونکہ سرور شاہ ایک ذہین، قابل اور محنتی انسان تھے۔
شادی کے بعد بھی سرور شاہ نے اپنے سسرال والوں سے کچھ نہ کیا اور اپنے بلبوتے پر اپنا بزنس سٹارٹ کیا جس میں وہ کامیاب بھی ہوئے، لیکن سلمہ بیگم کی وفات کے بعد ان کی ساری دولت ارحم کے نام تھی اور ارحم نے اب حد کا بزنس سٹارٹ کیا اور اب صرف 25 سال کی عمر میں وہ کامیاب بزنس مین تھا جس کا بزنس نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک بھی پھیلا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ زویا کی چچی جل رہی تھی اور وہ اتنے میں فرحان صاحب زویا کے سامنے آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے کھڑے ہوئے اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آنکھوں میں پچھتاوے کی گہرائی تھی اور دل کی آواز سے بولے، زویا بیٹی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں کبھی صحیح معنوں میں نہیں سمجھا، میں بھول گیا تھا کہ تمہاری رائے کتنی اہم ہے اور میں ایک اچھا باپ نہیں بن سکا، میں نے تمہیں وہ حفاظت، وہ اعتماد اور وہ پیار نہیں دیا جس کی تم حقدار تھی، آج مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا۔ زویا کی ماں بھی آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے سامنے آئی، آنکھوں میں درد، پچھتاوے کی جھلک اور آواز میں لرزش کے ساتھ بولی، بیٹی مجھے بھی معاف کر دو، میں نے تمہارے جذبات کو نظر انداز کیا، تمہاری بات نہیں سنی اور کرتے کرتے تم پر الزام لگا دی، میں بھول گئی تھی بیٹی کو سپورٹ اور بھروسہ چاہیے نہ کہ صرف شک اور الزام۔ زویا ایک لمحے کے لیے رکی، دل کی دھڑکن تیز، آنکھوں میں خوف اور تھکن تھی، پھر آہستہ سے اپنے باپ کا ہاتھ چھوڑا، سلہرا اندر کی طرح قدم بڑھایا۔ زویا کی آواز اس بار کانپی نہیں بلکہ ٹوٹی ہوئی مضبوط لیے ہوئے تھی، اب آپ کے پچھتاوے کا کیا فائدہ امی بابا؟ اس نے ایک ایک لفظ ایسے کہا جیسے دل سے نکال کر رکھ دیا ہو۔ امی بچپن سے آج تک جب بھی کسی نے مجھ پر انگلی اٹھائی آپ نے دوسروں کی بات مان کر مجھے سزا دی، خاندان کی نظریں، لوگوں کا ڈر، انہی کے نام پر مجھے خاموش کروا دیا گیا، لیکن اس بار بات میرے کردار پر آئی تھی، اس بار مجھے آپ دونوں کی سپورٹ اور بھروسے کی ضرورت تھی، تب آپ کہاں تھے؟ زویا کی آنکھیں میں نمی اب شکوہ بن چکی تھی۔ بابا کیا آپ کو اپنی تربیت پر بھی یقین نہیں تھا؟ کیا واقعی آپ کو لگا کہ میں ایسی ہو سکتی ہوں؟ فرحان صاحب کی آنکھوں میں ندامت تیرنے لگی مگر زویا کی نہیں۔ اگر آج ارحم بھائی میرے بے گناہی کے ثبوت نہ لاتے تو آپ لوگ مجھے اس گھٹیا انسان کے ساتھ رخصت کر دیتے جس کے بارے میں نہ مجھے علم تھا کہ وہ کون ہے اور نہ ہی آپ کو بس الزام کا کافی تھا نا۔ اس نے آہستہ سے اپنے باپ کا ہاتھ چھڑایا، کہ آپ کی تربیت اتنی کمزور تھی؟ یہ کہہ کر وہ وہاں سے ایک لمحہ بھی نہ رکے، پلٹی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے پیچھے فوراً چچی کی تیز آواز گونجی، دیکھیے ذرا زبان تو دیکھیے، سڑکی کی ابھی ابھی امیر زادے کی بیوی بنی ہے اور اکڑ ہی نہیں ختم ہو رہی، ماں باپ کے سامنے ایسے بول رہی ہے جیسے کچھ لگتے ہی نہ ہو۔ ارحم اب تک خاموش تھا، وہ جانتا تھا اس کا نکاح ابھی ابھی ہوا ہے، وہ چاہتا تو سب نظر انداز کر سکتا تھا لیکن وہ زویا کا درد محسوس کر رہا تھا، اس کے آنسو، اس کی خاموشی، چیخیں، اور اس نے نکاح اٹھا کے آواز میں ضبط تھا مگر لہجے میں کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ زویا نے جو کہا بالکل درست کہا۔ چچی چونکی، ارحم ایک قدم آگے بڑھا، اور اب سوچ سمجھ کر بولیں گی کیونکہ اب وہ صرف زویا نہیں، زویا ارحم شاہ ہے، میری بیوی، اور میری بیوی کے بارے میں ہر لفظ ناپ تول کر کہا جائے گا۔ ارحم کے کہنے کے بعد سب دھڑام سے ساکت ہو گئے، اب سب کو احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے زویا کے ساتھ ناانصافی کی ہے، ہر آنکھ میں شرمندگی، دل میں ملامت کا بوجھ تھا، لیکن یہ احساس زویا کے لیے کچھ کم اثر نہ رکھ سکا۔ زویا خاموشی سے اندر کمرے کی طرف بڑھنے لگی، ہر قدم کے ساتھ اس کا دل اور زیادہ بوجھل ہوتا گیا، اس کی سب کی بے اعتباری، ارحم کی پرانی سختی اور گھر والوں کی بے رخی سے اتنا رلایا کہ اس کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ کمرے میں پہنچ کر دروازہ بند کر کے اپنے کمرے کے گوشے میں بیٹھ گئی، آنسو کی نمی اس کے گالوں پر بہتی رہی اور دل کا درد اسے بری طرح چوٹ پہنچا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ روتے روتے تھک گئی اور خاموشی کے عالم میں وہاں ہی سو گئی، جیسے اس کے آنسو غم کے بوجھ نے اسے نیند میں چھپا دیا ہو۔ کمرے کے باہر سب کھڑے رہ کے اندر زویا کے رونے کی خاموشی نے ہر ایک کے دل کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ ارحم بھی خاموش کھڑا تھا اور اس کے دل میں شدید پچھتاوا اور شرمندگی چھا گئی، اس کی آنکھوں میں سرد سختی تھی اور یقین مانے جو اس نے کہا وہ کم تھا، آپ سب نے کم عمر معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، اس خاموشی میں پہلی بار زویا کا درد سنایا جا رہا تھا۔ ارحم کے الفاظ کے بعد کمرے میں چھائی خاموشی ابھی ٹوٹی بھی نہ تھی کہ زویا پلٹ چکی تھی، وہ کسی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، نہ سوال، نہ تسلی، نہ مزید الزام۔ دروازہ بند ہوتے ہی وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، سانس ٹوٹی ہوئی تھی جیسے سینے میں ہوا کم پڑ گئی ہو۔ کل رات تک یہی لوگ تھے جو ہاتھ جوڑ کر اس سے معافیا مانگ رہے تھے، کہہ رہے تھے ہم نے تم پر ظلم کیا، ہمیں معاف کر دو، اور آج وہی لوگ اسے بغیر پوچھے رخصت کرنے کی تیاری میں لگے تھے۔ زویا کو اب سب صاف دکھائی دے رہا تھا، وہ معافیا احساس کی نہیں تھی، وہ خوف کی تھی، الزام کے خوف کی، بدنامی کے خوف کی۔ اس نے دل ہی دل میں کڑوا سا سچ قبول کر لیا، اگر میرے ساتھ چلنے سے اتنا ان کا خوف کم ہو سکتا ہے تو شاید یہی میری قسمت ہے۔ یہ رضامندی نہیں تھی، یہ مجبوری تھی۔ جب اسے تیار کر کے باہر لایا گیا تو کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کیسا محسوس کر رہی ہے، بس سب یہ دیکھ رہے تھے کہ رسم پوری ہو جائے۔ گاڑی کے دروازے بند ہوئے تو زویا کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسو خاموشی سے بہنے لگے، وہ سسک نہیں رہی تھی، بس ٹوٹ رہی تھی۔ ارحم نے اس کی طرف دیکھا، چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، آواز میں نرمی نہیں تھی، کیوں رو رہی ہو زویا؟ زویا نے فوراً آنسو پوچھنے کی کوشش کی مگر آنکھیں نم ہی رہی۔ ارحم کا لہجہ قدرے سخت ہو گیا، اب کیوں؟ اس وقت کہاں تھے یہ آنسو؟ اس وقت جب تمہیں اپنے حق کے لیے بولنا چاہیے تھا، تب تو تم خاموش رہی۔ زویا کا دل جیسے بیٹھ سا گیا، اب رو کر خود کو مظلوم مت ثابت کرو، وہ بولا، میں نے یہ فیصلہ تمہیں بچانے کے لیے کیا تھا، تمہیں کمزور دکھانے کے لیے نہیں۔ یہ اس کی فرسٹریشن تھی، غصہ نہیں، مگر زویا کے لیے دونوں ایک جیسے تھے، وہ کچھ کہہ نہیں سکی کیونکہ اگر وہ بولتی تو شاید چیخ نکل جاتی۔ اسے نظریں جھکا دی خاموشی سے۔ ارحم نے ایک لمحہ گہرا سانس لیا، شاید اسے اب بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے الفاظ زخم بن گئے ہیں مگر وہ کچھ واپس نہیں لے سکا۔
گاڑی خاموشی سے سسرال کی طرف بڑھتی رہی اور زویا ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اپنے آپ سے دور ہوتی چلی گئی۔ سسرال پہنچتے ہی رسمیں شروع ہو گئیں، مسکراہٹیں، مبارکبادیں، مگر زویا کو سب اجنبی لگ رہا تھا۔ ارم کی ماں نے آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ تھاما، آنکھوں میں نمی تھی۔ ڈرو مت بیٹا، انہوں نے دھیرے سے کہا۔ میں ہوں نا، یہ ایک جملہ تھا مگر زویا کے لیے سمندر جیسا تھا۔ پھپھو نے بھی پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، وہی پھپھو جنہوں نے اس کی زندگی بچانے کے لیے نکاح کروایا تھا۔ مگر باقی نظریں جانچتی ہوئی تھیں، کوئی اس کی خاموشی پر بات کر رہا تھا، کوئی اس کی نظریں جھکانے پر، کوئی کہہ رہا تھا لڑکی بہت سہمی ہوئی ہے۔ زویا ہر لفظ سن رہی تھی مگر جواب نہیں دے رہی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ یہاں بھی اسے خود سنبھالنا ہوگا۔ رات کو جب وہ کمرے میں اکیلی بیٹھی تو آج کا دن فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے چلنے لگا۔ معافیا، رخصتی، گاڑی میں سنے ہوئے وہ الفاظ، اس نے خود سے آہستہ سے کہا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، پھر بھی مجھے ہی خاموش ہونا پڑا۔ اسی لمحے اس کے اندر کچھ اور ٹوٹ گیا۔ ارہم باہر سے سب سنبھال رہا تھا مگر اندر کہیں وہ بھی ہار چکا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جس لڑکی کو وہ بچانا چاہتا تھا وہ اب اس سے سب سے زیادہ ڈرنے لگی ہے، اور یہی ڈر اس رشتے کی پہلی بنیاد بن چکا تھا۔ زویا کمرے کے کونے میں بیٹھی تھی، آنکھوں میں نم، دل بھاری۔ پچھلے دنوں کی یادیں، گھر والوں کی باتیں اور وہ تمام لمحے جو اس کے ساتھ گزرتے ہوئے ایک ایک کر کے اس کے سامنے آ رہے تھے۔ خاموش آنسو ہلکی ہلکی سسکاریوں کے ساتھ بہہ رہے تھے۔ یہ رونا دکھاوا نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں کا سچا درد تھا۔ دل کے بوجھ کا کوئی سمجھے تو اچھا، ورنہ آنسو بھی چھپ کر ہی بہا کرو۔ ارہم کمرے میں آہستہ سے داخل ہوئے۔ انہوں نے زویا کی حالت دیکھی اور خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گئے۔ زویا، انہوں نے نرم لہجے میں کہا، یہ سب یادیں، یہ سب دکھ تمہیں کمزور نہیں بناتے، یہ تمہاری طاقت ہے، تمہیں اسے یہ سکھاتے ہیں کہ کون تمہارے ساتھ ہے اور کون نہیں۔ زویا نے سارے لائے مگر آنکھوں سے آنسو نہ روک سکے۔ میں جانتا ہوں تم اب بھی اتنی چھوٹی تھی، پھر بھی تم پر بے بنیاد الزام لگائے گئے، تمہیں دبایا گیا، خوفزدہ کیا گیا اور معاشرے کی نظروں میں کمزور دکھایا گیا، لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں۔ زویا کے ہونٹ لرز گئے۔ ارہم، میں نہیں سمجھتی کہ مجھے کسی کے لیے بھی مضبوط بننا پڑے گا، میں تو صرف اپنا گھر یاد کر رہی ہوں اور وہ سب لمحات جو مجھے توڑتے تھے۔ ارہم نے اس کا ہاتھ تھاما۔ زویا، تمہیں یاد رکھنا ہے کہ تم نے جو کچھ بھی جھیلا وہ تمہیں کمزور نہیں بناتا، میں تمہیں مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمہیں وہ سب دکھ نہیں سہنے دینا جو تم نے پہلے جھیلے، اب تم میری ہو اور میری زندگی کا سب سے اہم حصہ ہو۔ زویا نے ایسے سے ارہم کی طرف دیکھا، ایک لمحے کے لیے دل کا بوجھ ہلکا ہوا۔ ارہم نے مسکرا کر کہا، ہمیشہ یاد رکھو میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری ہر خوشی، ہر ناز، ہر خواب میری ذمہ داری ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے قدموں پر مضبوط کھڑی ہو، پھر چاہے دنیا کچھ بھی کہے، تمہاری زندگی تمہاری طاقت بن جائے۔ زویا نے آنکھیں پونچھی اور پہلی بار محسوس کیا کہ ارہم صرف شوہر نہیں بلکہ وہ اس کا سچا سہارا ہے۔ صبح کی نرم دھوپ کے ساتھ زویا نے محسوس کیا کہ اس کے اندر چھپی ہمت اب باہر آنے کو تیار ہے۔ ارہم نے ناشتے کے بعد آہستہ سے کمرے میں قدم رکھا۔ زویا، تمہارا دن کیسا گزرا؟ زویا نے سارے لائے، میں ٹھیک ہوں۔ ارہم نے اس کا ہاتھ تھامے، ٹھیک نہیں، تمہیں اپنے خوابوں کو پیچھے جانا ہے، تمہاری تعلیم، تمہاری ترقی سب میری ذمہ داری ہے۔ اگلے لمحے اس نے زویا کے لیے ایک اہم منصوبہ بنایا۔ ہم نے تمہارے تمام کاغذات تیار کر دیے ہیں، اب تم کراچی سے لاہور منتقل ہو کر اپنی تعلیم مکمل کر سکتی ہو۔ میں نے تمہارے نئے اسکول میں داخلے کے لیے بھی انتظام کر لیا، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ دھڑکنے دل کے بس یہ سکھاتے ہیں، حوصلے کے بغیر خواب بھی ادھورے رہ جاتے ہیں۔ زویا کے دل میں تھوڑی ہچکچاہٹ تھی، کراچی چھوڑنے کا خیال اسے اداس کر رہا تھا، مگر ارہم کے یقین اور سہارے نے اس کے خوف کو کم کر دیا۔ ارہم نے مسکرا کر کہا، سب کچھ تیار ہے، کاغذات، داخلہ اور تمہاری کلاسز سب ہم نے پہلے سے ہی ترتیب دے دیا ہے، اب بس تمہیں اپنا حوصلہ ساتھ رکھنا ہے۔ زویا نے نرمی سے سر ہلایا، ارہم اب واقعی میری زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ ارہم نے اس کے کندھے پر ہلکا ہاتھ رکھا، ہمیشہ زویا، تمہارے بغیر میری زندگی ادھوری ہے۔ کچھ دن بعد زویا لاہور پہنچ گئی۔ اسکول میں نئے ماحول اور نئے چہرے دیکھ کر وہ پہلے تھوڑی ہچکچاہٹ محسوس کر رہی تھی، مگر ارہم نے اس کے ہر قدم پر رہنمائی کی۔ اسکول کے استقبالیہ پر زویا کے داخلے کے بارے میں بات ہو رہی تھی اور اس دوران کچھ استاد اور عملے نے اس کی پچھلی تعلیم کے بارے میں معلومات لی۔ ارہم نے ایک طرف سے اس کا حوصلہ بڑھایا، زویا تمہیں سب کچھ بتا دینا، کسی بات پر شرمندہ نہ ہوئی، تمہاری زندگی تمہیں مضبوط بننا ہے۔ زویا نے سانس لیا اور اعتماد کے ساتھ بتایا کہ وہ کراچی سے لاہور منتقل ہوئی ہے اور اس کے کاغذات مکمل ہیں۔ استاد اور عملے نے اس کے کاغذات چیک کیے اور خوش ہو کر کہا کہ تمہاری تیاری بہترین ہے، تم یہاں جلد ہی مطابقت پیدا کر لو گی۔ اس دن کے بعد زویا نے اپنی تعلیم کا نیا معمول شروع کیا۔ صبح سے شام تک کلاسیں، مشقیں اور جائزہ۔ ارہم ہر روز اس کے ساتھ وقت گزارتے، اس کی ترقی دیکھتے، چھوٹے چھوٹے حوصلہ افزائی کے اشارے اور تحائف دے کر اس کی ہمت بڑھاتے۔ کچھ ہفتے بعد زویا نے محسوس کیا کہ وہ نہ صرف نئے شہر میں مطابقت پیدا کر گئی ہے بلکہ اپنی تعلیم میں بھی مضبوط اور خود اعتماد ہو گئی ہے۔ ایک دن اس نے ارہم سے کہا، آپ نے مجھے وہ سب دیا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، آپ نے نہ صرف میرا دکھ بانٹا بلکہ میری تعلیم، میری ترقی اور میری خود اعتمادی بھی سنبھالی۔ ارہم نے اس کے ماتھے پر ہلکا سا ہاتھ رکھا، تمہارے بغیر میری زندگی ادھوری ہے زویا، تمہارے خواب، تمہاری خوشیاں، تمہاری طاقت سب میری دنیا، اور میں چاہتا ہوں کہ تم ہر دن اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بناؤ۔ زویا نے پہلی بار مکمل یقین کے ساتھ کہا، ارہم میں اب ڈرتی نہیں، میں مضبوط ہوں اور یہ سب آپ کی وجہ سے ہے۔ اب نہ رکے گی آنکھیں، نہ ڈگمگائے گا دل، ہر دکھ کا سہ کر میں چلوں گی منزل تک۔
اور یوں زویا نے دکھ کے بعد اپنی زندگی کا پہلا حقیقی قدم اٹھایا، ایک مضبوط خود اعتماد اور تعلیم یافتہ لڑکی کے طور پر جس کے ساتھ ارحم ہمیشہ رہنے والا تھا۔ 2 سال گزر چکے تھے اور گھر کا ماحول پہلے جیسا سنجیدہ اور خاموش نہیں رہتا۔ جہاں کبھی فاصلے اور خاموشی چھائی رہتی تھی، وہاں ہنسی، مذاق اور محبت کی لہر دوڑ رہی تھی۔ اس تبدیلی کی بنیاد تھی صوبیہ بیگم، ارحم کی والدہ اور زویا کی پھپھو۔ وہ ایک باوقار اور سمجھدار عورت تھی جنہوں نے وقت کے ساتھ رشتوں کو سنبھالنا سیکھ لیا۔ ابتدا میں رشتوں میں ہلکی سی جھجک اور کچھ پرانی تلخیاں موجود تھیں، مگر زویا کی محنت، خلوص اور محبت نے اس فضا کو آہستہ آہستہ نرم کر دیا۔ اب صوبیہ بیگم زویا کو صرف بہو نہیں بلکہ بیٹی کی طرح چاہتی تھی، اور زویا دل سے انہیں امی کہتی تھی۔ میٹرک بورڈ کے نتائج کا دن پورے گھر کے لیے روشن جشن لے کر آیا۔ زویا نے نہ صرف نمایاں نمبروں سے کامیابی حاصل کی بلکہ پورے بورڈ میں ٹاپ بھی کیا۔ آمنہ، جو زویا کی کزن، کلاس فیلو اور بہترین دوست بھی تھی، خوشی سے پھول کی طرح دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا، کہکے لگایا، چھت پر بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے مذاق کیے۔ صوبیہ بیگم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور انہوں نے دونوں بیٹیوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کی کہ اللہ انہیں علم کے ساتھ کردار بھی عطا کرے۔ زویا اور آمنہ کی شرارتیں گھر میں روزانہ کا معمول بن چکی تھی۔ کلاس کے نوٹس چھپانے، کتابوں میں پینسلیں یا چھوٹے پیغامات رکھنا اور رات کو چھت پر بیٹھ کر چھوٹے مذاق کرنا اب ان کی عادت بن گئی تھی۔ کبھی آمنہ زویا کے بال کھینچتی، کبھی زویا آمنہ کے بستے میں چھوٹے چھوٹے خفیہ نوٹس ڈالتی۔ ایک دن آمنہ نے ہنستے ہوئے کہا، اگر تم نہ ہوتی تو میں اتنی محنت نہ کرتی۔ زویا نے مسکرا کر جواب دیا، اگر تم نہ ہوتی تو میں اتنا ہنس نہ پاتی۔ ان کی شرارتیں اور ہنسی پورے گھر کے ماحول کو روشن کر رہی تھی۔ ارحم ہمیشہ خاموش مگر مضبوط سہارا بنے رہے۔ وہ جانتے تھے کہ زویا کی ترجیح اس وقت تعلیم اور خواب ہے، مگر ان کا دل یہ بھی چاہتا تھا کہ وہ کبھی کبھی زویا کی آنکھوں میں جھانک کر اپنے جذبات ظاہر کریں۔ ایک شام بالکونی میں کھڑی زویا کے پاس آہستہ سے کھڑے ہو کر ارحم نے کہا، مجھے تم پر فخر ہے، تمہاری ہر کامیابی میری دنیا کا سب سے قیمتی علم ہے۔ زویا کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور اس نے ہلکی ہنسی کے ساتھ جواب دیا، اگر آپ ساتھ نہ ہوتے تو میں اتنا آگے نہ آ پاتی۔ ارحم نے اس کے ہاتھ تھامے اور اسے قریب کھینچ کر کہا، تم جانتی ہو تمہارے بغیر میری زندگی ادھوری ہے۔ زویا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور وہ تھوڑی شرم سے سر جھکانے لگی۔ ارحم نے اس کے گال کے قریب ہلکا سا ہاتھ رکھا اور دل کی گہرائی سے کہا، تمہاری ہر کامیابی، ہر خوشی میری دنیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ اپنے خوابوں کے ساتھ ساتھ میری محبت کو بھی محسوس کرو۔ زویا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ چھا گئی اور وہ خاموشی سے ارحم کی جانب دیکھتی رہی، جیسے دل ہی دل میں سب کچھ کہہ رہی ہو۔ شام کے وقت زویا کے والدین نے فون کیا۔ فرحان صاحب نے کہا، زویا بیٹا تم کراچی آ جاؤ، دادوں کی طبیعت بھی اچھی نہیں ہے، وہ تمہیں دیکھنا چاہتی ہیں، یہ آخری موقع ہے، بس ایک بار آ جاؤ۔ زویا کے دل میں ہچکچاہٹ اور سکون دونوں ایک ساتھ ہے۔ 2 سال کی دوری اور پرانی یادیں سے یاد آ رہی تھی، مگر اس نے آخر کار جواب دیا، بابا ٹھیک ہے، میں آ جاتی ہوں۔ والدین کی خوشی میں رونا چھوٹ گیا اور زویا بھی دل کی گہرائی سے رونے لگی۔ اگلے دن سب نے مل کر تیاری کی۔ زویا نے اپنا بیگ سنبھالا، ضروری کپڑے رکھے اور دل کو مضبوط کیا۔ ارحم نے اسے قریب بلا کر کہا، بس دل کھول کر جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری ہر خوشی، ہر کامیابی میرے لیے سب سے بڑی بات ہے۔ زویا نے آنکھیں جھپکائیں اور دل ہی دل میں سوچا کہ ارحم کی محبت اور یقین سے ہر خوف سے آزاد کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے زویا نے دل ہی دل میں کہا کہ خواب وہ نہیں جو نیند میں آئیں، خواب وہ ہیں جو دل سے جئیں۔ ارحم نے اس لمحے نرم انداز میں زویا کے ہاتھ کو تھام کر کہا کہ کاش یہ لمحہ کبھی رک جائے۔ زویا نے شرماتے ہوئے اشارے میں کہا کہ ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ بڑھنا ہے، لیکن یہ لمحہ ہمیشہ یاد رہے گا، اور دونوں نے آہستہ سے ایک دوسرے کو گلے لگایا، دل کی دھڑکنیں ایک ساتھ محسوس کرتے ہوئے۔ پورے خاندان نے اس لمحے کو محسوس کیا کہ یہ ملاقات صرف 2 سال کی دوری کو ختم کرنے والی نہیں بلکہ رشتوں کی مضبوطی اور محبت کو دوبارہ زندہ کرنے والی تھی۔ آخرکار سب نے فیصلہ کیا کہ وہ کراچی روانہ ہوں گے اور زویا کے آنسو اب سکون میں بدل گئے۔ 2 سال کا فاصلہ، 2 سال کی جدائی، 2 سال کی بے چینی، اور آج زویا کراچی کی زمین پر قدم رکھ رہی تھی۔ جہاز کی کھڑکی سے باہر دیکھ کر دل میں عجیب سا طوفان برپا تھا۔ یہ شہر، یہ فضا، یہ مٹی، سب کچھ وہ جانتی تھی، مگر اب وہ زویا نہیں تھی جو 2 سال پہلے یہاں سے رخصت ہوئی تھی۔ ارحم نے اس کا ہاتھ تھام کر دبایا، نروس ہو؟ زویا نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، آنکھیں نم تھیں، بس دل بہت کچھ ایک ساتھ محسوس کر رہے۔ نہیں زویا، ارحم نے اس کے قریب آ کر کہا، اب سب کچھ بہتر ہوگا، کیونکہ اب تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ایئرپورٹ کے باہر جیسے ہی نجمہ بیگم نظر آئیں، زویا دوڑ کر ان کے گلے لگی۔ دونوں آنسو بہا رہے تھے، جیسے 2 سال کی جدائی ایک پل میں ختم ہو گئی ہو۔ میری بچی، تم نے سب برداشت کیا، امی آپ کی دعاؤں نے مجھے سنبھالا۔ فرحان صاحب جب قریب آئے، سر پر ہاتھ رکھا، ہماری بڑی بیٹی نے سر اونچا کر دیا، فوراً ان کے سینے سے لپٹ گئی۔ ابو، میں آپ کے فخر کے قابل بننا چاہتی ہوں۔ ایان اور سوہا دوڑتے ہوئے آئے اور زویا کے گرد لپٹ گئے۔ اب آپ کہیں نہیں جائیں گی نا؟ نہیں، اب میں یہی ہوں۔ گھر کے دروازے پر قدم رکھتے ہی زویا کی یادیں جاگ اٹھیں، وہی صحن، وہی درخت، وہی دروازہ۔ زویا نے سب سے پہلے نجمہ بیگم کے کمرے میں قدم رکھا۔ آ گئی میری دعا؟ زویا ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ دادی جان، آپ کی دعاؤں نے مجھے سنبھالا۔ چند لمحے بعد دروازے پر چچی کھڑی تھی، چہرہ جھکا ہوا، آنکھیں نم اور آواز میں شرمندگی۔ زویا، میں نے بہت غلطیاں کی،
تمہیں دکھ دیا، آج مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ زویا خاموشی سے ان کا سامنا کر رہی تھی۔ چچی نے آہ بھری، اگر تم چاہو تو مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں تکلیف دی۔ زویا آگے بڑھی، چچی کے ہاتھ تھام لیے۔ چچی، اگر میں دل میں بوجھ رکھتی تو شاید یہاں تک نہ پہنچ پاتی، میں نے سب اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ چچی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تم واقعی بڑی ہو گئی ہو زویا۔ زویا نے مسکرا کر کہا، نہیں چچی، میں بس سیکھ گئی ہوں کہ معاف کرنے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ نجمہ بیگم کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ بیٹا، دل صاف رکھنے والا شخص ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ شام کے قریب زویا کے چچا گھر آئے۔ وہ واکرز پر سہارا لے کر چل رہے تھے کیونکہ حال میں ہی ایک ایکسیڈنٹ میں ان کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی۔ زویا فوراً دوڑ کر ان کے پاس گئی۔ چچا، آپ کی ٹانگ کو کیا ہوا؟ چچا نے ہلکی سی مسکراہٹ دی مگر درد کے ساتھ، حادثہ ہو گیا تھا اور اب میری ٹانگ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئی، مگر تم آ گئی ہو یہی سکون ہے۔ زویا نے اس کے بازو تھامے، آنکھوں میں فکر اور محبت تھی۔ چچا، اب سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ ارم دور سے سب کچھ دیکھ رہا تھا، دل میں پوزیسونیس بھی تھی، سب کو قریب آنے تو، یہ میری زویا ہے، وہ سوچ رہا تھا مگر زبان پر صرف نرم مسکراہٹ لائی۔ رات کے کھانے پر سب کی خاموشیاں دید نہیں تھی۔ ایان اور سوہا بار بار زویا کے ساتھ چپکے بیٹھے اور ارم دور سے سب دیکھ رہا تھا۔ ایان نے چپکے سے کہا، ارم بھائی آپ بھی آپی کے قریب آؤ۔ ارم نے مسکرا کر کہا، یہ میری بیوی ہے، بچے تھوڑا فاصلے رکھو۔ زویا ہنس پڑی اور ارم کی آنکھوں میں نظر آنے والی پوزیسونیس پر شرماتے ہوئے مسکرائی۔ رات کو جب بچے سو گئے تو ارم نے زویا کو صحن میں بلا لیا۔ اتنا زیادہ سونا ضروری ہے؟ زویا نے ہنستے ہوئے پوچھا کہ ہاں، کیونکہ تم میری کمزوری بھی ہو اور سب سے بڑی طاقت بھی۔ اس نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ سب کی محبت اپنی جگہ، مگر میرا دل صرف ایک شخص کے پاس ہے۔ کون؟ آپ۔ ارم نے اسے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ 2 سال کی دوری، غلط فہمیاں، آزمائش، سب جیسے آج مکمل ہوگی۔ اگلی صبح حنا کی آمد نے گھر میں خوشی بھر دی۔ گلے لگ کر رونا، بچپن کی یادیں، ہنسنا کھیلنا، پھر اچانک ابروڈ شفٹ کی خبر۔ زویا نے اسے مضبوطی سے تھاما۔ فاصلے ہمیں کمزور نہیں کریں گے، ہم پہلے سے زیادہ مضبوط ہوں گے۔ ارم دور کھڑا زویا کی ہر ادا دیکھ رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا وہ صرف اس کی بیوی نہیں، وہ سب کی طاقت ہے۔ شام کو فارم ہاؤس کی کھلی فضا میں ارم نے زویا کو بچوں سے تھوڑا الگ کر کے کہا، اتنا جیلس ہونا ضروری ہے؟ زویا نے مسکرا کر پوچھا، ہاں، کیونکہ تم میری کمزوری بھی اور سب سے بڑی طاقت بھی۔ چاندنی رات میں دونوں دیر تک خاموش بیٹھے، کچھ محبتیں الفاظ نہیں مانگتی، وہ بس موجود رہنے سے مکمل ہو جاتی ہیں۔ اگلی صبح گھر میں ایک عجیب سکون تھا۔ کمرے کی کھڑکی سے ہلکی دھوپ اندر آ رہی تھی اور زویا صحن میں اپنے کپڑے سمیٹ رہی تھی۔ دور سے حنا دوڑتی ہوئی آئی۔ زویا نے اسے فوراً گلے لگا لیا۔ حنا، تم آ گئی ہو؟ حنا کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا، واقعی تمہیں دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ زویا اور حنا دونوں صحن میں بیٹھ کر بچپن کی یادیں تازہ کرنے لگی۔ یاد ہے جب ہم چھوٹی تھیں اور یہیں چھت پر چھپ چھپ کر کھیلا کرتی تھیں؟ حنا ہنستی ہوئی بولی۔ زویا نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ہاں، اور تم ہمیشہ کہتی تھی کہ تم میری حفاظت کرو گی، اور آج بھی تم وہی کر رہی ہو۔ ارم صحن کے کنارے کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا، دل میں نرم محبت تھی مگر پوزیسو جذبات بھی جاگ رہے تھے۔ کاش یہ دن ہمیشہ یوں خوشیوں بھرا رہے، وہ خود سے بولا۔ ایان اور سوہا نے دونوں دوستوں کو دیکھ کر شور مچایا، اپیاں، ہم بھی کھیلیں گے۔ زویا نے بچوں کو گود میں اٹھا لیا۔ ارم نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بچوں کے ساتھ تھوڑی دیر سے دور سے کھیل بھی شامل ہونا پسند کیا۔ شام تک گھر میں ہلکی ہنسی، کھیل، باتیں اور پرانی یادیں سننے کا سلسلہ جاری رہا۔ اسی دوران زویا کے والدین نے اسے اپنے کمرے میں بلا کر دیر تک گفتگو کی۔ بیٹی، تم اپنی زندگی میں بہت مشکلات دیکھی مگر آج تمہیں دیکھ کر دل خوش ہے۔ زویا نے اپنے والد کی طرف سر جھکا کر کہا، ابو، سب کچھ آپ کی دعاؤں اور ارحم کی محبت کی وجہ سے ممکن ہے۔ چچا کی ٹانگ ابھی بھی فریکچر تھی اور وہ تھوڑا تھکا تھکا سا بیٹھے تھے۔ زویا ان کے پاس گئی اور ہاتھ تھام کر کہا، چچا آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ چچا نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، بیٹی تمہارے بغیر یہ سب کچھ ادھورا ہوتا۔ رات کے کھانے پر سب کی خوشیاں دید نہیں تھی۔ نجمہ بیگم، فرحان صاحب، ارحم اور بچے سب ایک ساتھ ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے اور کھانے کے بعد چھوٹے چھوٹے پلے فل مومنٹ سب کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئے تھے۔ ارحم نے زویا کو اپنے قریب بلایا، تم نے آج سب کو خوش کیا اور میں تھوڑا پوزیسو ہو گیا ہوں۔ زویا نے مسکرا کر کہا، تم بس اپنا خیال رکھو، باقی سب خدا کے ہاتھ میں ہے۔ چند لمحے خاموشی کے بعد ارحم نے نرم لہجے میں کہا، میری زویا، میں چاہتا ہوں یہ لمحہ کبھی ختم نہ ہو۔ زویا نے اس کے ماتھے پر سر رکھ دیا۔ رات کو چاندنی کے نیچے ارحم نے نرم اور پر محبت انداز میں کہا، تمہاری یہ معصومیت اور مضبوطی مجھے ہر روز تم سے زیادہ محبت کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ زویا نے دھیمی ہنسی کے ساتھ جواب دیا، اور تمہاری یہ پوزیسونیس مجھے ہمیشہ محفوظ محسوس کراتی ہے۔ حنا قریب آ کر بولی، زویا تم واقعی بڑی ہو گئی ہو، تمہارا صبر اور محبت سب کے لیے مثال ہے۔ زویا نے اسے گلے لگایا۔ حنا، تم ہمیشہ میری بہترین دوست رہو گی اور آج تمہیں دیکھ کر دل خوش ہے کہ تم میرے ساتھ ہو۔ ارحم بچوں کو لے کر تھوڑا پلے فل گیم کھیلنے لگا۔ ایان اور سوہا زور زور سے ہنس رہے تھے اور ارحم زویا کی طرف دیکھ کر ہلکی ہلکی مسکراہٹ دے رہا تھا۔ دیکھا میری زویا اور بچے، سب کی محبت سب کچھ مکمل ہے، چچا نے ہلکی آواز میں کہا، اور میری فریکچرڈ لیگ بھی تم سب کے پیار سے جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ سب ہنس پڑے اور دل میں سب کی محبت ایک ساتھ محسوس ہوئی۔ شام کو جب سب بیٹھے ہوئے تھے، زویا نے سافٹ پوئٹری کے انداز میں کہا، کچھ لمحے خاموشی میں بھی بولتے ہیں، کچھ نظریں کہانیاں سناتی ہیں، اور جب دل مل جاتے ہیں تو ہر درد بھول جاتے ہیں۔ ارحم نے اسے قریب سے پکڑ کر کہا، اور یہ لمحے میں صرف تمہارے ساتھ چاہتا ہوں۔ رات کے اختتام پر سب خاموشی میں بیٹھے، خوشیاں، محبت اور امن کے لمحات میں۔ زویا کے دل میں سب کا سکون، بچوں کی مسکراہٹ اور ارحم کی محبت، والدین کی دعا اور چچی کی ندامت، سب کچھ ایک ساتھ موجود تھا۔ یہ لمحہ ہر کسی کے لیے یادگار تھا، ایک نئی شروعات، نئی امید اور سب کے لیے محبت کی ایک مضبوط بنیاد۔ زویا کو کراچی آئے پورا ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ یہ 7 دن ہنسی باتوں اور چھوٹے چھوٹے لمحوں میں گزر گئے تھے، مگر آج صبح ایک عجیب سا احساس تھا کیونکہ پرسوں اس کی واپسی تھی۔ فجر کے بعد وہ صحن میں کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی، ہوا میں ہلکی
خنکی تھی۔ وقت اتنی جلدی کیوں گزر جاتا ہے؟ اس نے آہستہ سے سوچا۔ ارہم پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ یہی بس کہ ابھی تو آئی تھی اور اب واپس جانا ہے۔ ارہم نے نرمی سے کہا، واپسی جدائی نہیں ہوتی زویا، یہ گھر تمہارا تھا اور ہے اور رہے گا۔ زویا نے ہلکی مسکراہٹ دی، پھر سر جھٹک دیا۔ اسے یہ بھی یاد نہیں تھا کہ آج کون سی تاریخ ہے۔ اپنی جنم دن وہ کئی سالوں سے بھولتی آئی تھی۔ اس کے لیے سالگرہ کبھی خاص نہیں رہی تھی، نہ کیک نہ موم بتیاں، بس ایک عام سا دن۔ ناشتے کی میز پر سب معمول سے کچھ زیادہ مصروف لگ رہے تھے۔ چچی بار پر کچن جا رہی تھی، ہنا موبائل پر کسی سے سرگوشی کر رہی تھی۔ ایان اور سوہا غیر معمولی حد تک خاموش تھے۔ زویا نے حیرانی سے پوچھا، سب ٹھیک ہے نا؟ ایان فوراً بولا، جی بالکل ٹھیک۔ ارہم نے نظریں چرا لی، ہاں بس ایسے ہی۔ زویا کو کچھ عجیب سا لگا تھا مگر اس نے زیادہ غور نہ کیا۔ دوپہر کو ہنس کے کمرے میں آئی، شام کو تیار ہے نا؟ فارم ہاؤس چلنا ہے سب نے۔ آرام کا فارم ہاؤس؟ زویا نے حیرت سے پوچھا۔ ہنا نے مسکرا کر کہا، ہاں وہی جہاں تم پہلے بھی کبھی کبھی آتے تھے۔ جب کراچی کسی کام کے سلسلے میں آتا تھا یہی رہتا تھا۔ اب سب اکٹھے ہوں گے اور تمہاری سالگرہ منائیں گے۔ زویا نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، ویسے بھی پرسوں واپس جانا ہے۔ شام ڈلی تو سب ارہم کے فارم ہاؤس پہنچ گئے۔ لان غیر معمولی طور پر خاموش تھا اور ارد گرد کے درختوں کی ہلکی ہوا خوشبو بھر رہی تھی۔ زویا نے ارد گرد دیکھا، سب کہاں ہیں؟ اچانک اندھیرے میں لائٹ چکمگا اٹھی۔ سرپرائز! زویا چونک کر رک گئی۔ سامنے نرم گلابی اور سفید سجاوٹ تھی، پھولوں کی مہک اور روشنیوں کی قطاریں اور ایک خوبصورت سا کیک جس پر لکھا تھا، ہماری بڑی بیٹی بڑی شان۔ زویا کی سانسیں جیسے تھم گئی۔ یہ کس کے لیے؟ ایان نے زور سے کہا، آپی آپ کے لیے۔ زویا کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ میرا؟ ارہم اس کے قریب آیا، ہیپی برتھ ڈے زویا۔ وہ ساخت رہ گئی۔ آج میرا برتھ ڈے ہے؟ سب ہنس رہے مگر آنکھوں میں نرمی تھی۔ تمہیں یاد نہیں تھا؟ ہنا نے پیار سے پوچھا۔ زویا نے دھیرے سے سر ہلایا، میں تو ہر سال بھول جاتی ہوں۔ سالیہ بیگم آگے بڑھی، بیٹا جو دوسروں کی خوشیاں یاد رکھتے ہیں وہ اپنی تاریخیں بھول جاتا ہے۔ آج ہم نے سوچا تمہیں یاد دلائیں کہ تم بھی خاص ہو۔ زویا کی آنکھیں بھر آئیں۔ کیک کاٹتے وقت ان کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ چچی نے پہلا ٹکڑا اس کے منہ میں رکھا، ہماری بیٹی کے لیے۔ فرحان صاحب نے دعا دی، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ چچا نے مسکرا کر کہا، اگلے سال واک کر کے بغیر ڈانس بھی ہوگا۔ سب ہنس پڑے۔ بعد میں ارہم اسے تھوڑا سا الگ لے گیا، میرا سرپرائز بھی باقی ہے۔ اس نے ایک چھوٹا سا ڈبہ اس کے ہاتھ میں دیا۔ زویا نے حیرانی سے ڈبہ کھولا، اندر ایک نازک سا بریسلیٹ دیکھا۔ بریسلیٹ پر چھوٹے خوبصورت الفاظ لکھے ہوئے تھے، ایمور انٹرنو۔ یہ سب دھیرے سے پڑھا، یہ اسپانوی ہے؟ ارہم نے مسکرا کر کہا، ہاں اسپانوی ہے؟ ارہم نے مسکرا کر کہا، ہاں مطلب ہے ہمیشہ کا پیار۔ میری زندگی کی ہر سانس ہر لمحہ تمہارے لیے، چاہے دوری ہو یا قریب رہنا، یہ ہمیشہ پیار ہمیشہ کے لیے ہے۔ زویا کی آنکھوں میں خوشی اور محبت کی روشنی جھلک رہی تھی۔ اس نے بریسلیٹ کو اپنے ہاتھ پر پہنا اور ارہم کے گلے لگی۔ تم واقعی سب سے اچھے ہو ارہم۔ ارہم نے اسے آرام سے اپنے بازو میں پکڑ لیا۔ تمہاری خوشی، تمہاری مسکراہٹ، یہی میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ بچوں نے دور سے شور مچایا اور دونوں کے قریب آ کر گلے لگ گئے۔ اپیاں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ زویا نے بچوں کو گود میں اٹھایا اور سب کے ساتھ تھوڑا کھیلنے لگی۔ چچی اور ہنا بھی کنارے پر کھڑی مسکرا رہی تھی اور سالیہ بیگم کی آنکھوں میں نرم روشنی تھی۔ رات کو سب فارم ہاؤس کے لان میں بیٹھے خوشیوں، ہنسی اور چھپی محبت کے لمحوں میں گزر گئی۔ زویا نے اپنے دل میں محسوس کیا کہ یہ لمحے ہمیشہ یادگار رہیں گے۔ ارہم نے نرم انداز میں کہا کہ میری زویا، تم نہ صرف میری زندگی کی محبت ہو بلکہ سب کی طاقت بھی ہو۔ زویا نے ہلکی ہنسی کے ساتھ جواب دیا، اور تمہاری یہ محبت اور پوزیسونیس مجھے ہمیشہ محفوظ محسوس کراتی ہے۔ چاندنی رات میں بچے کھیلتے رہے، سب کے دل خوشیوں سے بھر گئے اور زویا نے محسوس کیا کہ یہ سالگرہ سالوں کی سب سے خوبصورت یادوں میں شامل ہو گئی ہے۔ فارم ہاؤس کی رات جیسے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہنسی، شور، میوزک، گیمز اور پھر بون فائر کے گرد بیٹھے سب کے کہکے کیک کٹ چکا تھا، تصویریں بن چکی تھیں اور زویا کی مسکراہٹ اب بھی ویسی چمک رہی تھی جیسے آسمان پر چاند۔ جب گھڑی نے 12 بجائے تو سب نے فیصلہ کیا کہ واپس جانا مناسب نہیں، آج سب یہیں رکیں گے۔ اور یوں فارم ہاؤس کی رات مزید گہری ہوگی۔ ایک ایک کر کے سب اپنے کمرے کی طرف جانے لگے۔ ارہم نے دور سے زویا کو دیکھا، وہ بچوں کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور ارہم کی آنکھوں میں کچھ اور۔ وہ سیدھا اس کے پاس آئے، زویا صرف نام پکارا مگر لہجہ ایسا کہ زویا فوراً سنبھل گئی۔ جی چلیں؟ وہ کچھ نہ کہہ سکی، بس خاموشی سے ان کے ساتھ چل دی۔ کمرے کے اندر دروازہ بند ہوا، خاموشی پھیل گئی۔ اچانک ارہم نے اس کا ہاتھ پکڑا، اگلے لمحے وہ ان کے مضبوط بازوؤں میں تھی۔ زویا کی سانس رک گئی۔ ارہم نے اسے اپنے قریب کر کے دھیرے سے کہا، ہیپی برتھ ڈے دلشاد، میری زندگی کو محبت مبارک ہو۔ ان کی آواز میں وہ شدت تھی جو اس سب کے سامنے کبھی ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ سب کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکا مگر یہ دن صرف تمہارا نہیں میرا بھی ہے، کیونکہ تم میری ہو۔ زویا کے گال سرخ ہو گئے۔ ارہم وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ ارہم نے اس کی ٹھوری انگلی سے اوپر اٹھائی، میری طرف دیکھو۔ وہ نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، کب تک مجھ سے نظریں چڑھاؤ گی؟ ان کی آواز میں ہلکی سی شرارت تھی مگر آنکھوں میں دیوانگی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے آج سب تمہیں دیکھ رہے تھے، مجھے کیسا لگ رہا تھا؟ زویا نے دھڑکتے دل کے ساتھ سر ہلایا۔ نہیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کو بتا دوں کہ لڑکی میری ہے، صرف میری۔ وہ اسے اور قریب لے آئے۔ میں ناراض ہوتا ہوں کیونکہ میں برداشت نہیں کر پاتا جب تم ہر وقت سب کے ساتھ ہوتی ہو، تم سمجھتی کیوں نہیں؟ زویا نے آہستہ سے کہا۔
زویا نے آہستہ سے کہا، میں کہیں نہیں جا رہی۔ یہ سن کر ارحم کے چہرے کی سختی نرمی میں پڑ گئی۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر بہت آہستگی سے اپنے ہونٹ رکھے، ایک باوقار مخلصانہ سلام، تمہیں کبھی کسی سے چھیننے نہیں دوں گا۔ اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ زویا، باہر آؤ، بچے اندر گھس آئے۔ ارحم کا چہرہ فوراً بدل گیا۔ بس اب باہر ابی کے ابی۔ آواز اونچی نہیں تھی مگر حکم تھا۔ کمرہ چند لمحوں میں خالی ہو گیا۔ دروازہ بند ہوا۔ زویا نے ہلکی سی گھبراہٹ سے کہا، آپ غصہ کیوں ہو جاتی ہیں؟ ارحم نے گہری سانس لی، کیونکہ میں تمہیں بہت زیادہ چاہتا ہوں اور شاید یہ بات میں صحیح طریقے سے ظاہر نہیں کر پاتا۔ زیادہ خاموش ہو گئی اور صرف 16 سال کی تھی، معصوم، شوق زندگی سے بھری ہوئی، اور ارحم اب پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ زویا نے انہیں بدل دیا تھا۔ پہلے وہ سنجیدہ، خاموش اور کم گو تھے، اب وہ حسد کرتے تھے، ضد کرتے تھے اور محبت میں حد تک چلے جاتے تھے۔ زویا جی، آج کے بعد یاد رکھنا تم میری پہلی ترجیح ہو اور میں تمہاری۔ زویا نے آہستہ سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، بون فائر کی روشنی میں دم ہو چکی تھی، مگر اس کمرے میں ایک اور آگ جل رہی تھی، محبت کی۔ اس رات زویا نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ صرف ایک لڑکی نہیں تھی، وہ کسی کی دنیا بن چکی تھی۔ اور ارحم آج کل کے ناولوں کے ہیروز کی طرح نہیں تھے، اس سے بھی زیادہ تھے، کیونکہ وہ صرف دعویٰ نہیں، حفاظت بھی کرتے تھے۔ بالکل صبح غیر معمولی طور پر خاموشی تھی۔ کراچی کی ہلکی سی مرطوب ہوا کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، مگر آج زویا کی آنکھ معمول سے زیادہ بھاری تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو سر چکرا گیا، جسم جیسے ٹوٹ رہا تھا۔ ارحم، اس کی آواز کمزور تھی۔ ارحم فوراً اس کے پاس آئے۔ کیا ہوا؟ انہوں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو چونک گئے۔ زویا، تمہیں تو تیز بخار ہے۔ زویا نے آنکھیں بند کر لیں، شاید تھکن کی وجہ سے۔ شاید نہیں، ہم ابھی ہسپتال جا رہے ہیں۔ ارحم کے لہجے میں وہی حکم تھا، مگر اس پر اس میں گھبراہٹ بھی شامل تھی۔ چند ہی دیر میں وہ ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ ارحم پوری طرح راہ خاموش رہے، مگر ان کی انگلیاں زویا کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہوئی تھی، جیسے ڈر ہو کہ وہ ہاتھ چھوٹ نہ جائے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، بلڈ پریشر، ٹمپریچر، سب کچھ دیکھا۔ کچھ لمحوں پر ڈاکٹر مسکرا کر بولی، فکر کی بات نہیں، موسمی بخار ہے، تھکن اور موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ 2-3 دن بعد آرام اور دوائیاں وقت پر دیں، بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ارحم نے گہری سانس لی، جیسے دل پر رکھا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ کوئی اور ٹیسٹ ضروری تو نہیں ہے؟ بس خیال رکھے گا، پانی زیادہ پلائیں اور ذہنی دباؤ نہ ہو۔ ارحم نے سنجیدگی سے ساری لایا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں باہر نکلتے ہوئے انہوں نے آہستہ سے کہا، تم خود کو اتنا تھکا کیوں لیتی ہو؟ زویا نے کمزوری سی مسکراہٹ دی، میں ٹھیک ہوں۔ تم ٹھیک نہیں تب ہوگی جب میں کہوں گا۔ ان کے لہجے میں سختی کم اور فکر زیادہ تھی۔ وہ بھی باہر کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ اچانک کہ کمزور سا وجود زویا سے آ ٹکرایا۔ زویا لڑکھڑائی، مگر ارحم نے فوراً اسے سنبھال لیا۔ دیکھ کر جملہ ادھورا رہ گیا۔ زویا کی نظریں اس لڑکی کے چہرے پر جم گئی۔ وہ حیران رہ گئی۔ سامنے جو کھڑی تھی وہ ہیرا تھی، مگر وہ ہیرا نہیں تھی جو اس کی آنکھوں میں غرور اور لہجے میں طنز ہوا کرتا تھا۔ یہ ایک کمزور، لاغر، بجھا ہوا سا وجود تھا، چہرہ زرد، آنکھیں دھنسی ہوئی، ہونٹ کانپے ہوئے۔ ہیرا نے جیسے زویا کو پہچانا، وہ اچانک اس کے قدموں گر گئی۔ مجھے معاف کر دو، پلیز مجھے معاف کر دو۔ اس کی آواز روتے روتے ٹوٹ رہی تھی۔ زویا ساخت رہ گئی۔ ہیرا، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ تم مجھ سے معافی کیوں مانگ رہی ہو؟ اور تمہاری یہ حالت؟ ہیرا نے سر جھکا لیا، آنسو فرش پر ٹپک رہے تھے۔ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا زویا، پلیز مجھے معاف کر دو، میں تھک چکی ہوں۔ وہ کچھ اور کہہ پاتی اس سے پہلے ایک نوجوان لڑکا تیزی سے آیا اور ہیرا کو سہارا دے کر اٹھایا۔ زویا کی نظر جیسے اس کے چہرے پر پڑی، اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ سلیمان، چہرے پر پچھتاوا، آنکھوں میں ندامت۔ زویا، آپ مجھ سے ڈرے نہیں۔ ارحم فوراً زویا کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کا وجود حفاظتی دیوار بن گیا۔ سلمان نے نظریں جھکا لی، ہم سے بہت بڑی غلطی ہوگی، میں نے آپ کے کردار پر داغ لگایا، حالانکہ آپ بے قصور تھیں، صرف اس لیے کہ آپ نے میری کزن کو تھپڑ مارا اور ہم اپنی انا میں اندھے ہو گئے تھے۔ زویا کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ سلمان کی آواز بھاری ہو گئی۔ اللہ نے ہمیں بہت بڑی سزا دی ہے۔ میری بہن جیسی کزن جیسے ایک تھپڑ برداشت نہیں ہوا تھا، آج کینسر کے آخری مرحلے میں ہے، ڈاکٹرز نے امید چھوڑ دی ہے۔ ہیرا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہم نے آپ کو بدنام کیا، آپ کو تکلیف دی اور آج ہم خود ٹوٹ گئے، پلیز ہمیں معاف کر دو، شاید اللہ ہمیں بھی معاف کر دے۔ کوریڈور کی فضا بھوجل ہوگی، زیاد کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے آگے بڑھی۔ میں نے تم لوگوں کو کبھی بد دعا نہیں دی۔ اس کی آواز نرم تھی مگر مضبوط، اور میں کسی کے درد پر خوش نہیں ہو سکتی۔ اگر تم سچ دل سے معافی مانگ رہے ہو تو میں تمہیں معاف کرتی ہوں، اور میں کسی کے درد پر خوش نہیں ہو سکتی۔ اگر تم سچے دل سے معافی مانگ رہے ہو تو میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ ہیرا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سچ؟ زویا کی آنکھوں میں نمی تھی۔ ہاں، لیکن یاد رکھو، کسی بے گناہ پر الزام لگانا سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے۔ سلمان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلا۔ ہم یہ سبق کبھی نہیں بھولیں گے۔ ارحم نے زویا کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں فخر تھا۔ گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے انہوں نے آہستہ سے کہا، تم نے انہیں معاف کر دیا اتنی آسانی سے؟ زویا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں بدلہ نہیں لینا چاہتی، میں سکون چاہتی ہوں۔ ارحم نے اس کا ہاتھ تھام لیا، تمہارا سکون میری ذمہ داری ہے۔ دور ہسپتال کی عمارت کھڑی تھی، زویا اور زندگی اور موت کے بیچ جھولتی دعائیں ان کی دیواروں میں گونج رہی تھی، اور آج زویا نے سیکھ لیا تھا، کبھی کبھی سب سے بڑی جیت معاف کر دینا ہے۔ گھر واپس آتے ہی زویا غیر معمولی طور پر خاموش تھی، نہ وہ راستے بھر
کھڑکی سے باہر مناظر پر تبصرہ کر رہی تھی، نہ ہی بچوں کی باتوں پر ہنس رہی تھی۔ ارہم نے ایک دو بار اسے دیکھا بھی مگر کچھ کہا نہیں۔ اس کی خاموشی میں آج اداسی کم سکون زیادہ تھا۔ دل میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اتر آئی تھی، جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ آج وہ مکمل طور پر سرخرو ہو گئی تھی، جسے کردار پر داغ لگایا گیا تھا آج وہی کردار بے داغ ثابت ہوا تھا۔ اور سب سے بڑھ کر ارہم کی آنکھوں میں آج کوئی سوال نہیں تھا، مگر اس کے باوجود دل کے کسی کونے میں ایک ہلکی سی کسک تھی۔ کیا پتہ، یہ خیال اکثر اس کے ذہن میں آتا تھا، کیا پتہ ارہم مجھے صرف ایک ذمہ داری سمجھتے ہوں۔ وہ کبھی پوچھ نہیں پائی، وہ کبھی جان نہیں پائی، مگر آج اس کے دل میں پہلی بار یقین نے سر اٹھایا تھا۔ گھر پہنچتے ہی وہ سیدھی اپنے کمرے میں گئی، وضو کیا، جائے نماز بچھائی، 2 نفل ادا کیا۔ سجدے میں جاتی آنسو بہہ نکلے۔ یا اللہ، تو نے مجھے رسوا ہونے سے بچا لیا، تو نے میرا سر جھکنے نہیں دیا۔ میں کمزور تھی مگر تو نے مجھے مضبوط رکھا۔ اس کی ہچکی بند گئی۔ یا رب، اگر یہ صبر کا پھل تھا تو میں تیرا شکر کیسے ادا کروں۔ اس نے دیر تک سجدہ کیا۔ وہ سجدہ صرف شکر کا نہیں تھا، وہ سجدہ یقین کا تھا، یقین کے سچ کبھی ہارتا نہیں۔ اور پھر دل میں ایک شیر سا بھرا جس پر الزاموں کی بارش تھی کل تک، آج وہی سرخرو کھڑی ہے۔ روشنی یہ دل عدل خدا ہے، وقت کا نہیں، یہ فیصلہ عرش سے ہوا ہے زمین پر نہیں۔ کمرے سے باہر آئی تو ڈرائنگ روم میں سب بیٹھے تھے۔ ارہم سب کو ہسپتال کا سارا واقعہ سنا رہا تھا، ہیرا کا قدموں میں گرنا، سلمان کی ندامت، کینسر کی خبر، معافی کی وہ گھڑی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی، کسی کے چہرے پر شرمندگی تھی۔ ہم نے بھی اس وقت سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیا تھا، کسی نے آہستہ سے کہا۔ زویا نے نظریں جھکا لی۔ شرمندگی کا تھا گہرائیوں میں، جیسے سب کو چھو رہی تھی۔ ارہم کی نظر مسلسل زویا پر تھی۔ میری بیوی نے آج جو کیا وہ ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ ان کے الفاظ سادہ تھے مگر لہجے میں فخر تھا۔ زویا کا دل دھڑک اٹھا۔ پہلی بار اس انداز میں اس کے بارے میں سب کے سامنے بول رہے تھے۔ معاف کرنا آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر تب جب الزام کردار پر لگے ہوں۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ زویا نے دھیرے سے کہا، اگر میں معاف نہ کرتی تو شاید میرا دل کبھی پرسکون نہ ہوتا۔ اور ہم اٹھ کر اس کے قریب آ کے آہستہ سے بولے، تمہیں اندازہ بھی ہے آج میں نے تمہیں کس نظر سے دیکھا ہے؟ زویا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کس نظر سے؟ فخر کی نظر سے۔ یہ 2 الفاظ اس کے لیے کافی تھے۔ دل کے اندر جو چھوٹا سا شک پل رہا تھا وہ آج ٹوٹ گیا۔ شاید وہ صرف ذمہ داری نہیں تھی، شاید وہ واقعی ان کی چاہت تھی۔ رات کو جب سب اپنے کمرے میں چلے گئے تو زویا کھڑکی کے پاس کھڑی آسمان دیکھ رہی تھی۔ آج چاند کچھ زیادہ روشن لگ رہا تھا اور وہ آہستہ سے مسکرائی۔ صبر کے بعد جو ملتا ہے نا، وہ صرف خوشی نہیں ہوتی، وہ عزت بھی ہوتی ہے اور دل کا سکون بھی۔ پیچھے سے ارہم کی آواز آئی، کیا سوچ رہی ہو؟ یہی کہ اللہ دیر کرتا ہے اندھیر نہیں، اللہ دیر کرتا ہے اندھیر نہیں۔ ارہم اس کے برابر آ کھڑے ہوئے۔ اور کبھی کبھی اللہ ہمیں آزمائش میں ڈال کر دوسروں کی نظروں میں نہیں، اپنے محبوب کی نظروں میں سرخرو کرتا ہے۔ زویا نے پہلی بار بھیجھک ان کی طرف دیکھا۔ تو کیا میں آپ کی نظروں میں سرخرو ہوں؟ ارہم نے بغیر ہچکچاہٹ کے جواب دیا، ہمیشہ سے تھی، آج بس مجھے بھی یقین ہو گیا۔ اور یہ سن کر زویا کے دل کی آخری الجھن بھی ختم ہو گئی۔ رات آہستہ آہستہ اپنے سائے سمیٹ رہی تھی۔ گھر میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ دن بھر کے جذبات، ہسپتال کا واقعہ، معافی کا لمحہ، سب کے اثرات اب تھکن میں بدل چکے تھے۔ ایک ایک کر کے سب اپنے کمروں میں چلے گئے۔ زویا نے بھی الماری سے کپڑے نکالے، بیگ سائڈ پر رکھا۔ صبح ان کی واپسی تھی، دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ کراچی نے اسے بہت کچھ دیا تھا، آزمائش بھی اور سرخروئی بھی۔ ارہم بستر کے کنارے بیٹھے اسے دیکھ رہے تھے۔ سو جاؤ، صبح جلدی نکلنا ہے۔ زویا نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ جی۔ وہ تو لیٹ گئی مگر آنکھوں میں نیند دیر سے آئی۔ کبھی وہ اسپتال کا منظر یاد کرتی، کبھی ارہم کے الفاظ، فخر ہے مجھے تم پر۔ آج پہلی بار اس نے خود کو کمزور نہیں، مضبوط محسوس کیا تھا۔ رات نے آہستہ سے ان دونوں کو اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ صبح فجر کے اذان کے ساتھ ہی گھر میں ہلچل شروع ہو گئی تھی۔ باورچی خانے سے برتنوں کی آوازیں آ رہی تھیں، سامان سمیٹا جا رہا تھا، بیگز گاڑی کے پاس رکھے جا رہے تھے۔ زویا نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ کراچی کی صبح ہمیشہ کی طرح نم، ہلکی دھند میں لپٹی ہوئی تھی۔ وہ تیار ہو کر باہر آئی تو سب ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ رخصتی کا لمحہ ہمیشہ تھوڑا بھاری ہوتا ہے۔ کسی نے دعائیں دی، کسی نے گلے لگا کر نصیحت کی، خیال رکھنا اپنا، لاہور پہنچ کر فون کرنا۔ زویا سب کے گلے لگتی رہی۔ ارہم تھوڑا فاصلے پر کھڑے سب دیکھ رہا تھا۔ جب زویا ان کے قریب آئی تو انہوں نے آہستہ سے کہا، تیار ہو؟ جی۔ مگر اس جی میں ہلکی سی اداسی شامل تھی۔ گاڑیاں سٹارٹ ہوئی۔ زویا نے آخری بار گھر کو دیکھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں اس پر الزام لگا، یہ وہ جگہ تھی جہاں وہ سرخرو ہوئی۔ زندگی کتنی عجیب ہے، کبھی وہی شہر آنسو دیتا ہے اور وہی شہر عزت واپس لوٹا دیتا ہے۔ راستے میں خاموشی تھی۔ ارہم ڈرائیو کر رہے تھے، زویا کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ارہم نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اداس ہو تھوڑا سا؟ کیوں پتہ نہیں، شاید ہر موڑ پر کچھ چھوڑ آتے ہیں ہم۔ ارہم نے نظریں سڑک پر رکھتے ہوئے کہا، جو ہمارا ہوتا ہے وہ ساتھ چلتا ہے، جو پیچھے رہ جائے وہ نصیب نہیں ہوتا۔ زویا نے ان کی طرف دیکھا، اور میں، ہمارا ہوتا ہے وہ ساتھ چلتا ہے، جو پیچھے رہ جائے وہ نصیب نہیں ہوتا۔ زویا نے ان کی طرف دیکھا، اور میں۔ ارہم نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا، پھر مسکرائے، تم میرے ساتھ اور یہی کافی ہے۔ زویا کے لبوں پر سکون بھری مسکراہٹ آ گئی۔
لاہور کا راستہ لمبا تھا مگر آج دل ہلکا تھا۔ کار تیزی سے ہائی وے پر آگے بڑھی تھی، سورج آہستہ آہستہ اوپر آ رہا تھا۔ نئی صبح، نیا سفر، نئی شروعات، اور شاید اب کہانی کا اگلا باب لاہور میں لکھا جانا تھا۔ زویا آہستہ آہستہ آنگن میں داخل ہوئی۔ گھر کی فضا عجیب سے خاموش تھی۔ سب لوگ معمول کے سفر کی تیاری میں مصروف تھے مگر دل ایسے لگ رہا تھا جیسے ہر لمحہ رک جائے۔ یہ ماں سے ملنے کے بعد واپس جانے کا لمحہ تھا، لیکن دل ابھی بھی یہاں رہنا چاہتا تھا۔ صالحہ بیگم درمیان میں بیٹھی تھی۔ زویا ان کے پاس کی، ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بیٹھ گئی اور دھیرے سے بولی، دادو دعا دیجیے گا میں جہاں بھی جاؤں دل کا سکون اور آپ سب کی محبت ہمیشہ میرے ساتھ رہے۔ صالحہ بیگم نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹی تو اللہ تم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ یاد رکھو اصل طاقت وہ ہے جو دل میں اپنوں کی محبت سے آتی ہے۔ تمہارے اندر وہ سب کچھ ہے جو اس گھر کی روشنی بناتا ہے۔ زویا ان کے گلے لگی، آنسو خاموشی سے بہہ نکلے۔ فرحان شاہ بھی گھر میں موجود تھے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، بیٹی یہ گھر تمہارا ہے، تمہارا سہارا، تمہارا فخر۔ یاد رکھو تمہیں کبھی بھی اکیلا محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ نجمہ شاہ زویا کو سینے سے لگائے کھڑی تھی۔ بیٹا تم نے ہمیشہ ثابت کیا ہے کہ بہادر وہی ہے جو دل کی آواز سن کر چلتا ہے۔ دنیا کے طوفان چاہے جتنے بھی ہوں تم ان سے لڑ سکتی ہو۔ ایان نے بھی بہن کا سامان اٹھاتے ہوئے کہا، آپی تمہارے بغیر یہ گھر سونا لگے گا۔ یاد رکھو دل کے رشتے کبھی کمزور نہیں ہوتے اور تمہاری یاد ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ سوہا سیدھی زویا سے لپٹ گیا، آپ کے بغیر سانس رک جانے جیسا لگتا ہے، میں چاہتی ہوں آپ ہمیشہ قریب رہیں۔ زویا نے اسے پیار سے گلے لگایا مگر آنکھیں نم تھی۔ میری جان فاصلے دل توڑ نہیں سکتی، یہ رشتے ہمیشہ ساتھ رہیں گے چاہے فاصلے کتنے بھی ہوں۔ سرفراز شاہ اور شانزے شاہ بھی تیار کھڑے تھے۔ علی اور شیزہ اپنی ماں کے ساتھ تھے۔ شیزہ کی آنکھیں سرخ تھیں۔ زویا آپی سب ساتھ ہوں گے نا لاہور میں؟ زویا نے سارے لایا، ہاں کوئی الگ تھی نہیں، محبت وہی ہے جو فاصلوں سے مضبوط ہو جاتی ہے۔ صوبیہ بیگم ساس آگے آئیں، انہوں نے زویا کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹی یاد رکھو یہ شہر بدل سکتا ہے مگر اپنوں کی محبت نہیں بدل سکتی۔ مضبوط رہنا اور کبھی کسی کے خوف سے اپنی روشنی کو مدھم نہ ہونے دینا۔ زویا نے تمام سے ان کا ہاتھ چوما، جی بھوپو آپ سب ساتھ ہوں تو دنیا کے تمام طوفان بھی کمزور لگیں گے۔ آمنہ نے فوراً اسے گلے لگا لیا، ہم سب ایک ساتھ ہیں پھر بھی دل کیوں اداس ہے؟ زویا نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، کچھ لوگ اور کچھ جگہ دل کے اتنے قریب ہوتی ہیں کہ الوداع بھی صرف ایک لمحے کا نام بن جاتا ہے مگر یادیں ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں۔ ارم شاہ چند قدم دور کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ جب زویا کی نظر اس پر پڑی تو لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی۔ چلیں، ارم نے نرم مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ زویا نے سر ہلایا مگر دروازے سے نکلنے سے پہلے ایک بار پھر پورے گھر کو دیکھا، اگر مجھ سے کبھی کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دیجیے گا اور یاد رکھیں دل کی آواز سب سے سچ ہوتی ہے، اسے کبھی دبایا نہیں جا سکتا۔ صالحہ بیگم کی آواز گونجی، بیٹیاں غلطی نہیں کرتی، بس گھر کو اپنی محبت اور روشنی کی عادت ڈال دیتی ہیں۔ سب کی آنکھیں نم تھی، گاڑیاں چل پڑیں، سب لاہور جا رہے تھے۔ زویا، ارہم، آمنہ، صوبیہ بیگم سب ایک ساتھ روانہ ہوئے۔ زویا نے آخری بار گھر کی طرف دیکھا اور پھر سب کے ساتھ لاہور کی طرف روانہ ہو گئی۔ شام کے ٹھیک 4 بجے ان کی فلائٹ لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ ہوئی۔ جہاز سے اترتے ہوئے سب کے چہرے پر لمبے سفر کی تھکن نمایاں تھی۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو سامنے ہی وہ سیاہ گاڑی کھڑی تھی جو سرور شاہ پہلے ہی بھیج چکے تھے۔ ڈرائیور ادب سے دروازہ کھولے کھڑا تھا اور اس کے ساتھ ارہم کے سیکیورٹی گارڈز بھی موجود تھے۔ ارہم کا کاروبار تیزی سے ترقی کر رہا تھا، وہ اب شہر کے نمایاں بزنس مین میں شمار ہونے لگا تھا۔ کامیابی کے ساتھ دشمن بھی بڑھ گئے تھے۔ کاروباری حریف ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتے تھے، اس لیے اس نے اپنی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کا مکمل انتظام کر رکھا تھا۔ سب گاڑی میں بیٹھے اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے بھر خاموشی چھائی رہی، سب تھکے ہوئے تھے۔ گھر پہنچے تو شام ڈھل چکی تھی۔ سرور شاہ ابھی تک آفس سے واپس نہیں آتا، سب سیدھا اپنے اپنے کمروں کی طرف چل گئے۔ زویا کمرے میں داخل ہوتے ہی بیگ ایک طرف رکھ کر بیڈ پر گر سے گئی، میں تو بس 5 منٹ آرام کروں گی۔ لیکن وہ 5 منٹ سیدھا گہری نیند میں بدل گئے۔ ارہم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا، سویا پہلے فریش ہو جاؤ، مگر وہ کروٹ بدل کر دوبارہ سو گئی۔ آخرکار ارہم نے نرم ہی سے اسے اٹھایا، چلو اٹھو، ایسے مت سویا کرو۔ وہ آنکھیں ملتی ہوئی واش روم کی طرف چلی گئی۔ ارہم نے اس کے لیے کپڑے نکال کر رکھ دیے اور خود بھی چینج کرنے لگا۔ جب وہ باہر آیا تو زویا دوبارہ بیڈ پر سو چکی تھی، اس کے چہرے پر بے حد معصومیت تھی، بال ہلکے سے بکھرے ہوئے تھے۔ ارہم چند لمحے وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف ہمیشہ موجود رہتا تھا، کہیں سے کچھ ہو نہ جائے۔ اب اس کی دنیا زویا کے گرد ہی گھومتی تھی، اس کی ہنسی، اس کی ناراضگی، اس کی شرارتیں، سب کچھ اس کے لیے خاص تھا۔ محبت دن بدن ان کے دل میں غالب آتی جا رہی تھی۔ رات کے 8 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ صوبیہ بیگم واپس آ چکی تھی۔ 1 ہفتہ گھر سے دور رہنے کے بعد وہ سیدھا گھر کے معاملہ دیکھنے میں لگی، ہر چیز خود چیک کرنا ان کی عادت تھی۔ سرور شاہ بھی آ چکے تھے، انہوں نے ملازمہ کو اوپر بھیجا۔ ملازمہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، ارہم بابا میڈم آپ کو نیچے کھانے پر بلا رہی ہیں۔ ارہم نے زویا کو جگایا، چلو کھانا کھا لیتے ہیں۔ زویا نے آنکھیں بند رکھتے ہوئے کہا کہ نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے، میں نہیں کھاؤں گی، بس تھوڑا سا کھا لو پھر سو جانا۔ آخرکار وہ مان کے اور دونوں نیچے آ گئے۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب موجود تھے۔ آمنہ بھی خوش نظر آ رہی تھی مگر زویا کے چہرے پر ہلکی سی اداسی
اداسی تھی. اپنے ماں باپ سے دور رہنا اس کے لیے آسان نہیں تھا. دل میں کمی سی محسوس ہو رہی تھی مگر ساتھ ہی اطمینان بھی تھا. اس بار وہ کامیاب ہو گئی تھی. اس کی بے گناہی ثابت ہو چکی تھی. کھانے کے دوران صوبیہ بیگم نے پیار سے پوچھا کیسی ہو زویا, تھک گئی ہو؟ زویا نے ہلکی سی مسکراہٹ دی, جی ٹھیک ہوں. کھانا ختم ہوا تو چائے کا دور شروع ہوا. اسی دوران ارحم نے بات کی, میں نے تم دونوں کو لاہور کے بیسٹ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کروا دیا ہے. پرسوں سے تمہاری کلاسز شروع ہیں. جب تم کراچی میں تھی تب بھی میں نے سارا پروسیس مکمل کروا دیا تھا. تمہارے نمبر اچھے تھے اس لیے انٹرویو میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا. زویا اور آمنہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی اور ارحم نے مسکراتے ہوئے کہا, پرسوں میں تمہیں خود کالج لے کر جاؤں گا. کل مما کے ساتھ جا کر شاپنگ کر لینا, جو بھی چیز چاہیے ہو لے لینا. دونوں کی خوشی دید نہیں تھی. بھائی آپ واقعی بہت اچھے ہیں, آمنہ نے خوشی سے کہا. کمرے میں واپس آ کر ارحم نے اپنا کریڈٹ کارڈ نکالا اور زویا کی طرف بڑھا دیا. یہ رکھو, کل جو بھی چاہیے ہو خرید لینا. زویا نے کارڈ لینے کی بجائے اس کی طرف دیکھا. مجھے آپ کے ساتھ شاپنگ پر جانا تھا. اس کی آواز میں بچپنا بھی تھا اور چاہت بھی. ارحم نے نرمی سے کہا, میٹنگ ہے کل, ورنہ ضرور لے جاتا. کل پرسوں میں خود تمہیں کالج لے کر جاؤں گا. زویا خاموش ہو گئی. شاید اسے چیزوں سے زیادہ اس کا ساتھ چاہیے تھا. رات گہری ہوتی کہ کمرے میں ہلکی سی خاموشی تھی. ارحم نے سوتی ہوئی زویا کو دیکھا اور دل ہی دل میں دعا کی, یا اللہ اسے ہمیشہ محفوظ رکھنا. اور یوں نئی شروعات کی امید کے ساتھ وہ رات ختم ہو گئی. صبح کی ہلکی روشنی آہستہ آہستہ کمرے میں پھیل رہی تھی. زویا اور آمنہ اپنے اپنے رومز میں سو رہی تھی. فجر کے بعد تقریباً 9 بجے صوبیہ بیگم اپنے کاموں کی نگرانی کر رہی تھی اور گھر کے ملازمین سے کام کروا رہی تھی. انہوں نے ناظمہ کو بلایا جو ان کی ایک خاص ملازمہ تھی اور کہا, جازو آمنہ اور زویا کو اٹھا دو ورنہ کل تک نہیں جاگیں گی. ناظمہ تھوڑی دیر بعد دونوں لڑکیوں کو جگا کر تیار کرنے میں کامیاب ہو گئی. زویا اور آمنہ نیچے ڈائننگ ٹیبل میں آئیں, ناشتہ شروع کیا. ناشتے کے دوران دونوں لڑکیاں چھوٹی چھوٹی مستیاں کرتی رہیں, باتوں میں ہنسی اور مذاق کرتی رہیں. آمنہ زویا کے پیک سے چیزیں چھین لیتی اور زویا بھی اس کا جواب ہنسی مذاق میں دیتی. صوبیہ بیگم دونوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں کہ یہ لڑکیاں گھر کی رونق ہے اور ہر چھوٹی خوشی میں پورا خاندان کو خوش کر رہی ہیں. ناشتے کے بعد صوبیہ بیگم نے کہا, بیٹیاں جلدی ناشتہ ختم کرو, ہم شاپنگ کے لیے نکل جائیں. واپس آ کر کالج کے یونیفارم اور باقی چیزیں تیار کرنی ہیں. زویا خوش ہو کر بولی, ہاں ماما آج شاپنگ کرنی ہے. آمنہ نے بھی ساتھ دیا, اور ساتھ میں گھومنا بھی ہے. صوبیہ بیگم نے مسکرا کر کہا, ٹھیک ہے, لیکن تم لوگ ابھی کراچی سے آئی ہو, ہفتہ بھر تھک گئی ہو, اب جلدی کرو. تقریباً 11 بجے صوبیہ بیگم دونوں لڑکیوں کو ڈرائیور کے ہمراہ شاپنگ کے لیے لے گئی. کالج کی ضروری شاپنگ میں یونیفارم, بیگ اور دیگر سامان شامل تھا. زویا اور آمنہ نے اپنی پسند کی چیزیں خریدنی شروع کی. آمنہ شاپنگ کی بہت شوقین تھی اور ایک دکان سے دوسری دکان تک چکر لگاتی رہی, جسے صوبیہ بیگم عاجز آ چکی تھی. مسکرا کر کہتی تھی, تم زویا سے کچھ سیکھو, کتنی آرام سے خوش ہو کر شاپنگ کر رہی ہے. شاپنگ کے دوران زویا اور آمنہ نے تقریباً 3 گھنٹے مال میں گھوم کر خریداری کی. 2 بجے کے قریب زویا نے کہا, مجھے بھوک لگ گئی, چلو کچھ کھا لیتے ہیں. صوبیہ بیگم انہیں فوڈ کورٹ لے گئی. پیزا, برگر اور دیگر مزیدار کھانا آرڈر کیے گئے. آمنہ کھانے کا شوقین تھی اور زویا بھی 2 سال کے تجربے کے بعد آمنہ کے ساتھ مکمل کمفرٹیبل ہو گئی تھی. دونوں نے کھانے کے دوران ہنسی مذاق اور شرارتیں کی اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشی منائی. ادھر ارحم آفس میں تھا. سرور شاہ نے بلاوا بھیجا. ارحم, تمہیں پتہ ہے ہمارا یہ ٹینڈر مالکس انڈسٹریز کے ساتھ چل رہا ہے, لیکن وہ لوگ زور ڈال رہے ہیں کہ ہم انہیں دے دیں. ارحم نے سوچا, یہ بزنس اس بات پر نہیں چلتا, ہر کام دماغ سے کرنا پڑتا ہے. سرور شاہ نے مزید کہا, اپنا اور بچوں کا خیال رکھو, سیکیورٹی بڑھا دی گئی, ہر وقت چوکنا رہنا ہے. ارحم نے فوراً ڈرائیور کو فون کیا تھا کہ زویا اور آمنہ کی حفاظت کا یقین کر سکے. ڈرائیور نے جواب دیا, جی صاحب وہ شاپنگ کے لیے چلی گئی, واپس آ رہے ہیں. چند لمحوں بعد ڈرائیور نے اطلاع دی, سر ہم انہیں لے کر آ رہے ہیں, ابھی راستے میں ہیں. اتنے میں سیکیورٹی الرٹ ہوئی کیونکہ ڈرائیور نے محسوس کیا کہ کوئی گاڑی ان کا پیچھا کر رہی ہے اور فائرنگ ہو رہی تھی. زویا اور آمنہ شاپنگ کے بعد محفوظ اور خوش نظر آ رہی تھی, لیکن ارحم سیکیورٹی کے ذہن میں خطرات اور حفاظت کے معاملات مسلسل چل رہے تھے. جب وہ لوگ سنسان علاقے کی طرف پہنچے تو اچانک مخالفین کی گاڑی سے فائرنگ شروع ہو گئی. گولیوں کی آواز چاروں طرف گونجنے لگی. زویا اور آمنہ خوف سے سسکنے لگی اور صوفیہ بیگم بھی گھبرا گئی, لیکن انہوں نے حوصلہ دکھاتے ہوئے لڑکیوں کو دلاسا دیا. ارحم فوراً کال پر تھا اور لوکیشن کا اندازہ لگاتے ہوئے گاڑی کے پاس پہنچا. ان کے ساتھ موجود سیکیورٹی نے جو گھر کی حفاظت کے لیے رکھی گئی تھی فوراً جواباً فائرنگ کی تاکہ حملہ آوروں کو بھگایا جا سکے. دشمن کی حرکتوں سے ظاہر تھا کہ وہ صرف ڈرانا چاہتے تھے اور زیادہ نقصان دینے کا ارادہ کرتے تھے. ان میں ارحم کو ایک کال بھی موصول ہوئی, ہاں میں ملک شہباز بات کر رہا ہوں, اگر تم نے یہ ٹینڈر ہمارے حوالے نہ کیا تو تمہاری بیوی اور ماں بہن کی کوئی ضمانت نہیں, اگلی بار ان کی لاشیں میں تمہیں ملیں گی. ارحم نے دل کو مضبوط کر کے گاڑی کی طرف دیکھا. اندر زویا ہوش میں آ چکی تھی لیکن خوف سے کانپ رہی تھی. ان کا دل ہانسوں کو چڑیا جیسا تھا. آمنہ میں خوفزدہ اور صوبیہ بیگم آنسو بہا رہی تھی. زویا ارحم کے ساتھ بیٹھی ہوئی کانپتے ہوئے کہتی ہے, ارحم مجھے ڈر لگ رہا ہے, وہ ہمیں مار دیں گے. ارحم نے اس کا ہاتھ ہمیں سے دلاسا دیا اور کہا, زویا تم بریو ہو جاؤ, تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوا, بس یہ خوف تمہیں نہیں چھو سکتا, میں تمہارے ساتھ ہوں, کچھ نہیں ہونے والا. ارحم نے زویا کے آنسو دیکھا اور اس کا ڈر محسوس کیا. اس کے دل میں غصے اور اشتعال جگا اور اسے لگا کہ وہ ملک شہباز کو کبھی معاف نہیں کرے گا جو اس نے اپنی بیٹیوں اور خاندان کے لیے خطرہ پیدا کیا. ارحم دل میں یہ عہد کر چکا تھا کہ اب وہ ملک شہباز کو نہ تو یہ ٹینڈر ملنے دے گا اور نہ ہی اپنی فیملیز پر حملے کی سزا معاف کرے گا.
اور کیسے انہیں معاف کرتا جس کی وجہ سے اس کی زندگی کی عظیم ہستیاں روئی تھیں۔ گولیوں کی آواز تھم تو گئی تھی مگر ان کی گونج ابھی تک سب کے دلوں میں باقی تھی۔ گاڑی تیزی سے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی، سیکورٹی کی مزید گاڑیاں بھی پیچھے لگ چکی تھیں۔ ارحم کا چہرہ سخت ہو چکا تھا، آنکھوں میں غصہ صاف جھلک رہا تھا مگر لہجہ ابھی مضبوط اور پرسکون تھا۔ زویا اس کے ساتھ بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ میں اب بھی کانپ رہے تھے۔ ارحم وہ دوبارہ آئیں گے نا؟ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ ارحم نے اس کے ہاتھ اپنے دونوں ہتھیلیوں میں لے لیے۔ جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی آواز میں ایسا یقین دہانی تھی کہ زویا نے آنکھیں بند کر کے خود کو اس کے کندھے سے لگا لیا۔ گھر پہنچتے ہی پورا عملہ الرٹ ہو چکا تھا، سیکورٹی کو ڈبل کر دیا گیا تھا، گیٹ بند کر دیے گئے تھے۔ سرور شاہ پہلے ہی گھر پہنچ چکے تھے، انہوں نے سب کو صحیح سلامت دے کر گہرا سانس لیا۔ میں نے کہا تھا محتاط رہو، ان کی آواز میں فکر تھی۔ صوبیہ بیگم اب تک سنبھل بھی نہیں پائی تھی۔ سب ہمارے بچوں کے ساتھ یا اللہ رحم کرنا۔ آمنہ خاموش تھی، پہلی بار اس کے چہرے سے شوخی غائب تھی۔ اور ہم نے سب کو لاؤنج میں بٹھایا۔ اب کوئی بھی اکیلا باہر نہیں جائے گا، کالج میں سیکورٹی کے ساتھ ہوگا اور میں خود چھوڑ کر آؤں گا۔ زویا نے چونک کر اسے دیکھا، لیکن آپ کی میٹنگز بزنس، میرا سب سے بڑا بزنس تم ہو، وہ آہستہ سے بولا۔ زویا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اسی رات ارحم اپنے اسٹڈی روم میں اکیلا بیٹھا تھا، موبائل اس کے سامنے رکھا تھا۔ ملک شہباز کی دھمکی آمیز آواز ابھی تک کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس نے اپنے پرانے دوست اور وکیل کو کال کی۔ مجھے ملک شہباز کے خلاف ہر ممکن قانونی کارروائی چاہیے، اس کی ہر ڈیل، ہر غیر قانونی کام کی فائل نکالو۔ اب یہ جنگ صرف ٹینڈر کی نہیں رہی۔ دوسری طرف خاموشی کے بعد سنجیدہ آواز آئی، تم نے آخر کار فیصلہ کر لیا؟ ہاں، اس نے میری حد پار کر دی ہے۔ رات کافی گزر چکی تھی جب ارحم کمرے میں آئے۔ زویا جاگ رہی تھی، شاید اس کا انتظار کر رہی ہو تھی۔ آپ سوئے نہیں؟ اسے دھیمی آواز نے پوچھا۔ نیند نہیں آ رہی تھی۔ زویا اٹھ کر اس کے قریب آ گئی۔ مجھے بھی نہیں، جب آنکھ بند کرتی ہوں تو گولیوں کی آواز آتی ہے۔ ارحم نے اب اسے آہستہ سے اپنے بازوؤں میں لے لیا تھا۔ یہ خوف وقتی ہے، تم مضبوط ہو۔ میں مضبوط نہیں ہوں، زویا نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں بس آپ پر یقین کرتی ہوں۔ یہ جملہ ارحم کے دل میں اتر گیا۔ اس نے پہلی بار کھل کر کہا، اور میں تم سے محبت کرتا ہوں زویا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، وقت جیسے رک سا گیا۔ زویا نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں حیرت بھی تھی، سکون بھی۔ مجھے پتا تھا، وہ ہلکا سا مسکرائی، بس آپ کے منہ سے سننا تھا۔ ارحم نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اب کچھ بھی ہو، میں تمہیں ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ اگلی صبح کالج کا پہلا دن تھا۔ گھر کے باہر سیکورٹی کی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ارحم خود انہیں لے کر نکلا تھا۔ زویا نے کھڑکی سے باہر دیکھا، دل میں ہلکا سا ڈر اب بھی تھا مگر ساتھ ہی ایک نیا حوصلہ بھی تھا۔ آمنہ نے اس کا ہاتھ پکڑا، ہم دونوں ساتھ ہیں نا؟ زویا نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ کالج کے گیٹ کے سامنے گاڑی رکی، نئی شروعات، نئی خواب اور ساتھ ہی نئی خطرات۔ ارحم نے گاڑی سے اتر کر دروازہ کھولا۔ یاد رکھنا، ڈر کو کبھی جیتنے مت دینا۔ زویا نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جب آپ ساتھ ہوں تو ڈر کی ہمت نہیں ہوتی۔ وہ دونوں کالج کے اندر داخل ہو گئی۔ ارحم وہیں کھڑا انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور دل میں ایک عہد کیا، یہ جنگ اب صرف کاروبار کی نہیں رہی، یہ جنگ اس کی محبت، اس کے گھر، اس کی دنیا کی تھی۔ کالج کے لان میں ہلکی ہلکی دھوپ پھیل چکی تھی۔ زویا اور آمنہ نئی عمارت کو دیکھتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ہر طرف نئی چیزیں، چہرے، نئی آوازیں، ہنسی مذاق، جیسے دنیا بالکل نارمل ہو۔ مگر زویا کے دل میں اب بھی ایک انجانا سا خوف موجود تھا۔ آمنہ نے کوہنی ماری، اوہ ڈاکٹر صاحبہ، ایسے کیوں چل رہی ہو جیسے پرنسپل تمہیں نکالنے والا ہے؟ زویا ہلکا سا مسکرائی، بس نیا ماحول ہے نا۔ کلاس روم میں داخل ہوتے ہی سب کے نظر ایک لمحے کو ان پر ٹھہر گئی۔ آمنہ ہمیشہ کی طرح پر اعتماد تھی، جبکہ زویا قدرے خاموش۔ دونوں نے آخری بینچ کی بجائے درمیانی نشست منتخب کیا۔ پہلا لیکچر شروع ہوا۔ پروفیسر مائکرو بایولوجی کا تعارف کروا رہے تھے مگر زویا کی توجہ بار بار دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ ہر آواز پر دل چونک جاتا۔ اسی دوران اس کا فون وائبریٹ ہوا۔ اسکرین پر ارحم کا نام چمک رہا تھا۔ جی سب ٹھیک ہے؟ دوسری طرف سے سنجیدہ آواز آئی۔ جی میں ٹھیک ہوں، کلاس میں ہوں، ڈر تو نہیں لگ رہا؟ زویا نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی۔ تھوڑا سا تھا مگر اب بہتر ہوں۔ ارحم کی آواز نرم پڑ گئی۔ اگر کبھی بھی کچھ غیر معمولی لگے فوراً مجھے کال کرنا، میں قریب ہی ہوں۔ زویا چونکی۔ قریب؟ ہاں، میں نے سامنے والے کیفے میں میٹنگ رکھ لی ہے، جب تک تم دونوں کی پہلی کلاس ختم نہیں ہوتی میں یہیں ہوں۔ زویا کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گیا۔ واقعی؟ ہاں واقعی۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ اب لیکچر پر توجہ دو۔ فون بند ہوا تو زویا کے دل کا بوجھ کافی حد تک ہلکا ہو چکا تھا۔ ادھر کالج کے گیٹ کے باہر دو سادہ لباس گارڈز موجود تھے۔ ارحم گاڑی میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا مگر نظریں بار بار کالج کی عمارت پر اٹھ جاتی۔ اسی لمحے اس کے فون پر ایک نام ابھرا، نامعلوم نمبر۔ ہاں۔ دوسری طرف سے دھیمی مگر زہریلی آواز آئی، تم بہت حفاظت کرتے ہو اپنی بیوی کی۔ ارحم کا لہجہ فوراً سخت ہو گیا۔ کون ہو تم؟ ہلکی سی ہنسی سنائی دی۔ اتنا جلدی بھول کے؟ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ کال کٹ گئی۔ ارحم کی آنکھوں میں سر چمک آ گئی۔ اس نے فوراً اپنی سیکورٹی ہیڈ کو کال کی۔ کالج کے اندر اور باہر ہر کیمرہ چیک کرو، مجھے رپورٹ چاہیے اور اس نمبر کی ٹریسنگ شروع کر دو۔ اس کے لہجے میں اب جذبات نہیں، صرف حکمت عملی تھی۔ کلاس ختم ہوئی تو آمنہ خوشی سے بولی، مجھے تو مزہ آ گیا، کالج لائف واقعی زبردست ہوتی ہے۔ زویا بھی قدرے پرسکون تھی۔ ہاں، شاید ہم نارمل زندگی جی سکتے ہیں۔ وہ دونوں باہر نکلی تو ارحم پہلے سے گیٹ کے پاس کھڑا تھا۔ اتنی جلدی آ گیا؟ اب آمنہ نے چھیڑا۔ میں تو گیا ہی نہیں تھا، ارحم نے مسکرا کر کہا۔ زویا نے چونک کر اسے دیکھا۔ واقعی یہی تھی؟ وہی تھے؟ ہاں، پہلی بار تھا نا، کیسے اکیلا چھوڑ دیتا؟ اس ایک جملے نے زویا کے دل میں عجیب سا سکون بھر دیا۔ گھر واپسی کے راستے میں اچانک ایک بلیک کار ان کے قریب آ کر رفتار کم کی۔ سیکورٹی فوراً الرٹ ہو گئی۔ گاڑی چند سیکنڈ چلتی رہی، پھر اچانک مڑ کر دوسری طرف نکل گئی۔ زویا کا دل دوبارہ تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہی لوگ تھے؟ ارحم نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ شاید ہمیں ڈرانے کی کوشش۔ کیا یہ سب کبھی ختم ہوگا؟ زویا کی آواز میں تھکن دی۔ ارحم نے اس کی طرف دیکھ کر مضبوط لہجے میں کہا، ہاں، کیونکہ اب میں ڈر نہیں رہا، اور جب شکار ڈرنا چھوڑ دے تو شکاری کمزور پڑ جاتا ہے۔
شام کو اسٹڈی روم میں بیٹھے ارحم کے سامنے ایک فائل رکھی تھی. اس کے وکیل نے ابتدائی رپورٹ بھیج دی تھی. ملک شہباز کے خلاف کئی غیر قانونی ڈیلز، ٹیکس فراڈ اور مشکوک اکاؤنٹس کی تفصیل سامنے آ رہی تھی. ارحم نے فائل بند کی. اب چال میری ہوگی. اس وقت دروازہ کھولا. زویا اندر آئی. آپ پھر کام میں لگ گئے؟ ارحم نے نرم ہو کر کہا. بس تھوڑا سا. زویا اس کے قریب آ کر کھڑی ہوگی. مجھے ایک وعدہ چاہیے. کیا آپ خود کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے؟ بدلہ لینے کے چکر میں ہمیں کھو نہ دیں. ارحم چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کا ہاتھ تھام لیا. میں بدلہ نہیں لے رہا، میں حفاظت کر رہا ہوں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا. زویا نے پہلی بار پورے یقین سے مسکرا کر کہا. پھر مجھے ڈر نہیں لگتا. مگر انہیں کیا علم تھا؟ شہر کے دوسرے کونے میں ایک اندھیرے کمرے میں بیٹھا ملک شہباز اگلی چال سوچ چکا تھا. اس میز پر رکھی تصویر اٹھائی. وہ تصویر زویا کی تھی. کالج کے گیٹ پر لے گی. اب اس کی آنکھوں میں خطرناک عزم تھا. اب کھیل جذبات پر کھیلا جائے گا. اور یوں طوفان ابھی پوری طرح ٹلا نہیں تھا، بلکہ شاید اصل امتحان ابھی شروع ہوا تھا. شہر کے دوسرے کونے میں اندھیرے کمرے کی مدھم روشنی میں ملک شہباز کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا. میز پر رکھی زویا کی تصویریں اس کی انگلیوں کے درمیان تھی. اس کی آنکھوں میں خطرناک سکون تھا، ایسا سکون جو طوفان سے پہلا آتا ہے. جذبات سب سے بڑی کمزوری ہوتے ہیں. اس نے آہستہ سے کہا. ادھر شاہ ہاؤس میں صبح نسبتاً پرسکون تھی، مگر وہ سکون عارضی تھا. زویا آئینے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی. آج کالج کا تیسرا دن تھا. پچھلے 2 دن نسبتاً خیریت سے گزر گئے تھے، مگر دل کے کسی کونے میں ایک سایہ اب بھی موجود تھا. ارحم کمرے میں داخل ہوا. ریڈی؟ زویا نے مسکرا کر کہا. جی آج میں بالکل نہیں ڈروں گی. ارحم نے اس کے قریب آ کر اس کی پیشانی سے ایک لٹ ہٹائی. تم ڈرنے کے لیے بنی ہی نہیں ہو. اور آپ؟ اس نے شرارتی انداز میں پوچھا. میں وہ ہلکا سا مسکرایا. میں تمہارا باڈی گارڈ ہوں. زویا ہنس دی. نہیں، آپ میرے ہیرو ہیں. وہ لمحہ ہلکا سا رومانوی تھا، مگر دونوں جانتے تھے کہ حقیقت اب بھی سنجیدہ ہے. کالج پہنچنے پر آج ماحول کچھ مختلف تھا. گیٹ کے باہر معمول سے زیادہ رش تھا. چند سینئرز فریش اسٹوڈنٹس کے ساتھ مذاق کر رہے تھے. آمنہ فوراً گھل مل گئی، مگر زویا قطرے محتاط تھی. اچانک ایک لڑکی ان کے پاس آئی. جی میں ہیرا ہوں، آپ لوگ نئے ایڈمیشن ہے نا؟ جی. آمنہ نے فوراً جواب دیا. میں آمنہ اور یہ زویا. ہیرا نے دوستانہ انداز میں کہا. اگر کوئی مسئلہ ہو تو بتا دینا. یہاں شروع میں سب کو تھوڑا عجیب لگتا ہے. زویا کو اس بات میں خلوص محسوس ہوا. شاید زندگی نارمل ہونے کی کوشش کر رہی تھی. ادھر ارحم اپنے آفس میں تھا. سرور شاہ کے ساتھ میٹنگ جاری تھی. ٹینڈر کی فائل کل فائنل ہوگی. سرور شاہ نے کہا. اگر ہم پیچھے ہٹے تو یہ ہماری کمزوری سمجھی جائے گی. ارحم کی آنکھوں میں عزم تھا. ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اسی لمحے سیکیورٹی ہیڈ اندر آیا. سر ایک نئی بات سامنے آئی ہے. کیا؟ کر کالج کے باہر جو گاڑی دیکھی گئی تھی وہ ملکس انڈسٹریز کے ایک ڈائریکٹر کے نام پر رجسٹرڈ ہے. کمرے میں خاموشی چھا گئی. ارحم نے آہستہ سے کہا. تو وہ واقعی پیچھے نہیں ہٹا؟ سرور شاہ نے گہرا سانس لیا. بیٹا یہ کھیل خطرناک ہوتا جا رہا ہے. خطرناک تو اس دن ہوگا جب اس نے میرے گھر کو نشانہ بنایا ہو گیا تھا. ارحم کا لہجہ سر تھا. دوپہر کے وقت کالج کی کینٹین میں آمنہ اور زویا بیٹھ کر جوس پی رہی تھی. مجھے لگتا ہے یہاں ہماری اچھی فرینڈز بن جائیں گی، آمنہ نے کہا. زویا نے سر ہلایا. ہاں شاید ہمیں زندگی کو موقع دینا چاہیے. اسی لمحے زویا کے فون پر ایک میسج آیا انون نمبر سے. کالج کی سرخ دیواریں تم پر اچھی لگتی ہیں. خیال رکھنا کبھی یہ دیواریں تمہیں چھپا نہ سکیں. زویا کے ہاتھ سے فون تقریباً گر گیا. کیا ہوا؟ آمنہ گھبرا گئی. زویا نے فون اسے دکھایا. آمنہ کا چہرہ زرد پڑ گیا. یہ کس نے بھیجا ہے؟ زویا کی سانسیں تیز ہو رہی تھی. وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اسی وقت ارحم کا فون بجا. سیکیورٹی نے اطلاع دی کہ کالج کے پچھلے گیٹ کے قریب ایک مشکوک شخص دیکھا گیا جو تصاویر لے رہا تھا مگر فرار ہو گیا. ارحم فوراً اٹھ کھڑا ہوا. گاڑی نکالو. کالج کے باہر گاڑی رکی تو زویا اور آمنہ پہلے ہی سیکیورٹی کے سال میں تھی. زویا کا رنگ اڑا ہوا تھا. ارحم اس کی آواز لرز رہی تھی. ارحم نے فون دیکھا، میسج پڑھا. اس کے چہرے پر خطرناک خاموشی چھا گئی. وہ ہمیں ذہنی طور پر توڑنا چاہتا ہے. اس نے آہستہ سے کہا. مجھے گھر جانا ہے. زویا نے وہ مشکل کار ہم نے اس کے کندھے تھامے. نہیں تم بھاگو گی نہیں، یہی وہ چاہتا ہے. لیکن میں یہاں ہوں. اس کی آواز مضبوط تھی. ہم پولیس میں رپورٹ درج کروائیں گے. کیمروں کی فوٹیج نکلے گی اور اگر اس نے ایک قدم اور بڑھایا تو میں 10 قدم آگے بڑھوں گا. زویا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا. وہاں خوف نہیں تھا، صرف حفاظت کا عزم تھا. شام کو گھر میں ماحول دوبارہ سنجیدہ تھا. صوبیہ بیگم کو سچ بتانا پڑا. وہ گھبرا کہ یا اللہ یہ کب ختم ہوگا. ارحم نے پہلی بار صاف کہا. تب ختم ہوگا جب ملک شہباز ختم ہوگا. کمرے میں سناٹا چھا گیا. زویا نے آہستہ سے کہا. مجھے آپ پر یقین ہے مگر خود کو مت کھو دینا. ارحم نے اس کا ہاتھ تھام لیا. میں خود کو نہیں کھوؤں گا، میں اسے کھو دوں گا. رات گہری ہوئی تو ارحم اسٹڈی میں اکیلا بیٹھا تھا. اس نے ایک وکیل کو کال کی. کل صبح FIA میں باضابطہ شکایت درج ہوگی اور اس کی تمام غیر قانونی سرگرمیوں کی فائل میڈیا تک بھی پہنچے گی اگر ضرورت پڑی. کال بند ہوئی تو اس نے آنکھیں بند کی. یہ اب بزنس کی جنگ نہیں رہی تھی یا سانپ کی جنگ تھی. عزت کی جنگ، محبت کی جنگ. اور دوسری طرف ملک شہباز نے اپنے آدمیوں کو نیا حکم دیا. اب صرف ڈرانا نہیں، اگلی بار ایسا وار ہوگا کہ وہ کبھی بھول نہ سکے. کیا آنے والے وار سب دھمکی ہوگا یا اس بار کوئی حد پار کی جائے گی؟ رات کے آخری پہر شہر پر عجیب سی خاموشی طاری تھی، مگر یہ خاموشی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھی. شاہ ہاؤس میں سب اپنے کمرے میں تھے. سیکیورٹی پہلے سے زیادہ سخت تھی. گیٹ پر گارڈز مستعد کھڑے تھے. CCTV مانیٹرز آن تھے. ارحم اسٹڈی روم میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر فائلز دیکھ رہا تھا. وکیل کی بھیجی ہوئی تفصیلات واضح کر رہی تھی کہ ملک انڈسٹریز کے کئی نئی کانٹریکٹس میں بے ضابطگیاں تھیں. ٹیکس فراڈ، بلیک منی، فرضی کمپنیوں کے نام پر اکاؤنٹس. اب کھیل ختم ہونے کے قریب ہے. اس نے خود سے کہا. اس لمحے موبائل پر میسج آیا. تم قانون کی بات کرتے ہو، قانون تمہیں بچا نہیں پائے گا. ارحم کے چہرے پر سختی آ گئی. اب بہت ہو گیا. اگلی صبح زویا کالج کے لیے تیار ہو رہی تھی مگر آج اس کی طبیعت بوجھل تھی. رات بھر اسے عجیب خواب آتے رہے. اندھیرا، گولیوں کی آواز اور کوئی سایہ جو پیچھا کر رہا ہو. ارحم نے اس کے چہرے پر تھکن محسوس کی. آج مت جاؤ، ریسٹ کر لو.
ज़ोया ने नफ़ी में सर हिलाया, अगर हम रुके तो वो जीत जाएगा, मैं डर कर घर नहीं बैठूंगी। अरहम ने चंद लम्हे से देखा, फिर मुस्कुरा दिया, मेरी बहादुर बीवी। कॉलेज पहुंचकर माहौल मामूल के मुताबिक था, मगर आज ज़ोया को हर नज़र मशकूक लग रही थी। आमना कोशिश कर रही थी कि वो नॉर्मल रहे। लेक्चर के दौरान अचानक कॉलेज में हलचल मच गई। बाहर पुलिस की गाड़ियाँ आ गई थी, कुछ तलबा खिड़कियों से झांकने लगे। आमना ने हैरत से कहा, ये क्या हो रहा है? चंद मिनट बाद खबर फैली, कॉलेज के करीब एक मशकूक शख्स को हिरासत में ले गया गया है, जो कई दिनों से तस्वीर ले रहा था। ज़ोया के हाथ ठंडे पड़ गए। इसी वक्त अरहम का कॉल आया, सब ठीक है, यहाँ पुलिस आई हुई है। हाँ, मैंने शिकायत दर्ज करवाई थी। वही करवाई है, तुम घबराना मत। ज़ोया की आंखों में आंसू आ गए। आपने, मैंने कहा था ना, अब चाल मेरी होगी। इधर दूसरी तरफ मलिक शहबाज को खबर मिली कि इसका आदमी पकड़ा गया। वो गुस्से से पागल हुआ बैठा। वो लड़का समझता क्या खुद को? इसके साथी ने कहा, सर अगर मामला मीडिया तक गया तो मसला हो जाएगा। मलिक शहबाज की आंखों में सर्द अज़म उभरा, तो फिर इससे ऐसा सकम तो जो मीडिया से भी बड़ा हो। शाम को अरहम खुद ज़ोया और आमना को लेने आया। आज इसके चेहरे पर संजीदगी के साथ साथ इत्मीनान भी था। गाड़ी में बैठते ही ज़ोया ने पूछा, वो शख्स कौन था? एक किराए का आदमी, असल दिमाग अभी भी आज़ाद है, क्या वो रुक जाएगा? अरहम ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, नहीं, ऐसे लोग तब तक नहीं रुकते जब तक गिर ना जाए। घर पहुंचकर सब लाउंज में बैठे थे। सोबिया बेगम फिक्रमंद थी, बेटा अब बात बहुत आगे बढ़ रही है। अरहम ने मजबूत लहजे में कहा, अब पीछे हटना अब कमजोरी होगी। इसी लम्हे का दरवाजे की घंटी बजी। सिक्योरिटी ने बाहर से एक पार्सल अंदर भिजवाया। कोई नाम दर्ज नहीं था। सब चौंक के अरहम ने खुद पार्सल खोला। अंदर एक सफ़ेद दुपट्टा था जिस पर सुर्ख रंग के धब्बे थे। ज़ोया का सांस रुक गई। ये क्या है? पार्सल के अंदर एक कार्ड भी था, अगली बार रंग असली होगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। सुबिया बेगम के हाथ कांपने लगे। आमना ने ज़ोया को मजबूती से थाम लिया। अरहम की आंखों में इस बार सिर्फ गुस्सा नहीं, आग थी। इसने दुपट्टा मुट्ठी में जकड़ लिया। अब ये जंग खत्म होगी हमेशा के लिए। ज़ोया ने ऐसे इसका हाथ थामा। अरहम खुद को संभाल कर इसने इसकी तरफ देखा, मैं सिर्फ दिफा नहीं करूँगा, हमला करूँगा। इसी रात अरहम ने अहम कदम उठाया। मलिक शहबाज के खिलाफ जमा किए गए तमाम सबूत मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा दिए गए। मीडिया के चंद बाएतमाद अफराद को भी इशारा दिया कि बड़ी खबर आने वाली है। सुबह के अखबारात में सुर्खी छपने वाली थी, मारूफ बिजनेस ग्रुप पर माली बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम, और नाम वाज़ेह था, मलिक शहबाज। मगर सवाल यह था कि क्या मलिक शहबाज गिरफ्तारी से पहले कोई आखिरी बात करेगा या कानून या शिकंजा इस पर कस जाएगा? सबसे अहम कि अरहम का हमला इसके ख़ानदान को मज़ीद खतरे में डाल देगा। मलिक शहबाज को बदतरीन शिकस्त के बाद वज़ीर ज़मीन हो चुका था। इसका कारोबार, शोहरत, सब कुछ तबाह हो गया था, मगर इसके अंदर की आग अभी भी जल रही थी। वो अरहम से बदला लेना चाहता था, मगर इससे पहले वो अरहम को नाकाम देखना चाहता था, जो हार कर भी जलता रहे दिल में इंतकाम। वो शख्स का मौत सही मगर ख़तरनाक होता है तमाम। एक महीना गुजर चुका था, सब बेफिक्र हो गए थे। अरहम भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गया था। ज़ोया की सिक्योरिटी पहले जैसी नहीं रही थी, क्योंकि मलिक शहबाज के गायब होने के बाद सबने सोचा था कि खतरा टल गया। बाज़ों का सुकून का लम्हा तूफान से पहले की खामोशी होता है। एक दिन ज़ोया कॉलेज में क्लास में बैठी थी, जब पीएन ने आकर इसे बताता है कि अरहम ने इसे बुलाया है। ज़ोया खुश हो जाती है और आमना को बताती है कि अरहम ने बुलाया है। आमना पूछती है कि क्या कहा है, तो ज़ोया कहती है कि शायद कुछ खास बात हो। दिल ने धड़कन से कहा, आहिस्ता चल, कहीं खुश की खबर ख्वाब ना निकल। दोनों गेट की तरफ आती हैं। आमना कहती है कि वो भी साथ चलेगी, मगर ज़ोया कहती है कि वो देख कर आएगी। पीएन ज़ोया को गेट पर लाता है और कहता है कि अरहम ने कहा है कि वो गेट पर गाड़ी में है। ज़ोया गेट से बाहर जाती है, देखती है कि अरहम की गाड़ी की तरह की गाड़ी खड़ी है। यकीन की आंखों पर जब पर्दा पड़ जाए तो धोखा भी अपने साथ लगने लगता है, मगर जैसे ही वो गाड़ी के करीब पहुंचती है, किसी ने इसे पकड़कर गाड़ी में बैठा दिया तो वहाँ से भाग गया। आमना ये देखकर चीखने लगती है और अरहम को कॉल करती है। चीखें जब हवा में तहलील हो जाए तो खौफ दिल की दीवारें हिला देता है। अरहम बदहवास हो जाता है, पूछता है कि क्या हुआ। आमना बताती है कि ज़ोया को कोई लोग ले गए हैं। अरहम के चेहरे पर खौफ तारी हो जाता है और वो कहता है कि मैं आ रहा हूँ। मोहब्बत जब आजमाइश में डाली जाए तो मर्द भी लरज़ उठता है। अरहम फ़ौरन कॉलेज पहुंचता है और आमना से पूछता है कि क्या हुआ था। आमना बताती है कि ज़ोया को कुछ लोग गाड़ी में ले गए थे। अरहम फ़ौरन ज़ोया का फ़ोन ट्रेस करता है और पता चलता है कि वो शहर से बाहर जा रहे हैं। अरहम फ़ौरन अपनी टीम को जमा करता है और ज़ोया को तलाश शुरू कर देता है। वो आमना को भी अपने साथ ले जाना चाहता है, मगर आमना कहती है कि वो ज़ोया के साथ कुछ नहीं हुआ है, अब इसे ढूंढें। दुआ के साथ कुछ हाथ ना आया, पर यकीन था कि वो लौट आएगी। अरहम आमना को घर भिजवाने के लिए गाड़ी का बंदोबस्त करता है और खुद ज़ोया की तरफ रवाना हो जाता है। वो आमना को गार्ड्स के साथ घर भिजवा देता है और खुद ज़ोया की तलाश में निकल पड़ता है। इधर ज़ोया को गाड़ी में बैठा कर ले जा रहे होते हैं। वो चीखती चिल्लाती है, मगर कोई इसकी आवाज़ नहीं सुनता। वो सोचती है कि क्या हो रहा है और कहाँ जा रही है। अंधेरों में भी एक उम्मीद जागती थी कि कोई अपना चिराग लेकर आएगा। अरहम गाड़ी चलाते हुए ज़ोया के बारे में सोचता है। वो सोचता है कि ज़ोया को कितना चाहता है और वो किसे इतना बचाना चाहता है। सोचता है कि ज़ोया को कितना महफूज रखना चाहता है। गाड़ी एक अनजाने रास्ते पर चल रही होती है। ज़ोया को लेकर जा रहे होते हैं और अरहम ज़ोया की तलाश में होता है। ज़ोया को एक कदीम घर में ले जाया जाता है। वहाँ पहले से भी कुछ लोग मौजूद होते हैं। ज़ोया को देखकर वो हंसने लगते हैं। वीरान मकानों में कह के गूंजे जब तो खौफ दीवारों से टपकने लगता है। ज़ोया को पता चल जाता है कि ये मलिक शहबाज का काम है। वो सोचती है कि वह क्या करे, वहाँ से कैसे निकले। अरहम ज़ोया की तलाश में होता है, पुलिस को भी इत्तला दे देता है और इनके साथ मिलकर ज़ोया को ढूंढने लगता है। पुलिस के साथ और अरहम कदीम घर के करीब पहुंचता है। वो देखता है कि वहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। अरहम को पता चल जाता है कि ज़ोया वहीं है। अरहम पुलिस के साथ घर में दाखिल होता है, देखता है कि ज़ोया को एक कमरे में बंद किया गया है। अरहम फ़ौरन कमरे का दरवाज़ा तोड़ता है और ज़ोया को आज़ाद करता है। मोहब्बत जब ढाल बन जाए तो दरवाजे
خود ٹوٹ جاتے ہیں۔ زویا ارحم کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے اور اس کے گلے لگ جاتی ہے۔ ارحم بھی زویا کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور اسے گلے لگا لیتا ہے، مگر تبھی یہ گولی اور ارحم کی طرف آتی ہے۔ وہ زویا کو بچانے کے لیے اس کے سامنے آ جاتا ہے، گولی ارحم کے کمر میں لگتی ہے اور زمین پر گر جاتا ہے۔ وہ خود ڈال بن کر کھڑا تھا اور محبت لہو میں نہا گئی۔ زویا چیخنے لگتی ہے اور ارحم کو دیکھتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ ارحم زخمی ہو گیا ہے اور زویا کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور ارحم کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ ارحم کیا ہوا؟ زویا چیختی ہے۔ ارحم کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آتی ہے۔ زویا میں ٹھیک ہوں، تمہیں بچا لیا۔ زندگی سے بڑھ کر اگر کچھ تھا تو وہ اس کی مسکراہٹ تھی۔ زویا ارحم کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتی ہے۔ ارحم پلیز مت جاؤ، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ ارحم کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آتی ہے۔ زویا میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں، تمہیں کتنا محفوظ رکھنا چاہتا ہوں۔ محبت لفظوں میں سمٹ نہ سکی مگر آنکھوں نے سب کہہ دیا۔ زویا ارحم کے گلے لگ جاتی ہے اور رونے لگتی ہے۔ ارحم پلیز مت جاؤ، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ ارحم کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آتی ہے۔ زویا میں تمہیں کتنا چاہتی ہوں، تم کتنا چاہتا ہوں، تم کتنا محفوظ رکھنا چاہتا ہوں۔ تبھی پولیس ملک شہباز کے آدمی کو گرفتار کر لیتی ہے اور زویا کو ارحم کے پاس لے جاتی ہے۔ ارحم کو اسپتال لے جایا جاتا ہے، زویا کے ساتھ ہوتی ہے، دعاؤں نے تھام لیا اسے ورنہ زخم بہت گہرا تھا۔ بالکل میں آپ کے دیے گئے سین کو زیادہ جذباتی روانی کے ساتھ اور کہانی کے بہاؤ کے مطابق بہتر کر دیتا ہوں تاکہ پڑھنے والا سرور شاہ صوفیہ بیگم اور آمنہ اسپتال کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کی نگاہیں ارحم پر جم گئی تھی جو بستر پر کمزور لیکن دل میں مضبوط لگ رہا تھا۔ وہ زویا کے پاس آئے اور اسے گلے لگا کر تسلی دینے لگے۔ زویا تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ارحم ٹھیک ہو جائے گا، سرور شاہ نے دھیرج سے کہا، مگر اس کی آنکھوں میں بھی تھوڑی فکر چھپی ہوئی تھی۔ صوفیہ بیگم نے زویا کے کندھوں پر ہاتھ لگا کے ہم سب تمہارے اور ارحم کے ساتھ ہیں، زویا تم اکیلی نہیں ہو۔ آمنہ نے زویا کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا کہ ارحم بھائی جلدی سے احتیاط ہو جائیں گے، تمہیں اپنے دل کی باتوں سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ زویا نے ارحم کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، آنکھوں میں نمی اور دل میں خوف کے ساتھ کہا، ارحم میں تمہیں کہنا کتنا چاہتی ہوں، پلیز جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ ارحم کی ہلکی مسکراہٹ زویا کے دل کو سکون دے گی۔ زویا میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا، تمہیں محفوظ رکھنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ زویا بے اختیار ارحم کے گلے لگ کر رونے لگی۔ ارحم میں تمہیں کتنا چاہتی ہوں، پلیز مت جاؤ۔ اس لمحے ڈاکٹر نے کہا کہ ارحم کی حالت ابھی بھی نازک ہے، انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ سرور شاہ نے سوال کیا، ڈاکٹر صاحب کہا کیا ہم اس سے مل سکتے ہیں؟ جی مگر زیادہ ڈسٹرب نہ کریں، ڈاکٹر نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ زویا نے ارحم کے ہاتھ کو دوبارہ چوما اور کہا کہ ارحم ملک شہباز کو اب سزا مل گئی ہے، اب تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ارحم نے دوبارہ زویا کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہا کہ زویا میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں، تمہیں ہمیشہ محفوظ رکھنا چاہتا ہوں۔ زویا نے ارحم کے گلے لگ کر سر اس کے سینے پر رکھا اور دل کی تمام گھبراہٹ، خوف اور محبت کے جذبات رونے کے ساتھ بیان ہوئے۔ ارحم میں تمہیں کتنا چاہتی ہوں، پلیز جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ ارحم نے اپنی آنکھیں زویا کی آنکھوں میں ڈالی اور گہرائی سے کہا کہ زویا میں جلدی سے صحتیاب ہو جاؤں گا، تمہیں کبھی بھی ڈرنے نہیں دوں گا، تمہارا ہر لمحہ محفوظ رہے گا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف دل کی دھڑکنیں، محبت بھری نظریں۔ زویا نے ارحم کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا کہ ارحم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، ٹھیک ہے؟ ارحم نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، ہمیشہ، ہم کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے مائی ڈیئر لٹل وائفی۔ ہسپتال کے کمرے میں صبح کی نرم روشنی پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ مشینوں کی بیپ اب پہلے جیسی خوفناک نہیں لگتی تھی کیونکہ خطرہ ٹل چکا تھا، مگر زخم ابھی تازہ تھے، جسم کے بھی اور دل کے بھی۔ ارحم بستر پر نیم دراز تھا، کمر پر بندھی پٹی اس کی تکلیف کو ثبوت تھی، مگر اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ کئی دن گزر چکے تھے اور ان دنوں میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جب زویا نے اس کے پاس نہ رہی ہو۔ وہ کبھی اس کے ہاتھوں پر انگلیاں پھیرتی، کبھی اس کے ماتھے پر جھک کر خاموشی سے دعا کرتی، کبھی چپ چاپ اسے دیکھتی رہتی جیسے یقین کر رہی ہو کہ واقعی اس کے سامنے ہے۔ کچھ لوگ سانسوں سے نہیں دھڑکنوں سے جڑے ہوتے ہیں۔ ایک رات دیر تک جاگتے ہوئے زویا وہیں ارحم کے بازو پر سر رکھ کر سو گئی۔ ارحم کی آنکھ کھلی تو اس نے سب سے پہلے اس کا چہرہ دیکھا، تھکن کے باوجود کتنی محبت تھی اس کے چہرے پر۔ اس نے بڑی نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ زویا ہلکی سے چونکی، آپ جاگ گئے، درد تو نہیں ہو رہا؟ ارحم ہلکا سا مسکرایا، درد کم ہے مگر ایک شکایت ہے۔ زویا فوراً گھبرا گئی، کیا ہوا؟ تم خود کو تکلیف دے رہی ہو، یہ آنکھیں کے نیچے ہلکے ہیں، مجھے پسند نہیں ہے۔ زویا کی آنکھیں بھر آئیں، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ ارحم نے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ دیا، اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو یہ دل ایسے نہیں دھڑکتا، تمہارے دعا نے مجھے روک لیا۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے، وہ جھک کر اس کے ہاتھ پر ہونٹ رکھ دیتی ہے، میں نے اللہ سے آپ کو مانگا تھا، کیسے جانے دیتی؟ ارحم کی آنکھوں میں پہلی بار کھل کر محبت جھلک رہی تھی، اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ زویا نظریں چکا گئی، آپ کو اب پتہ چلا ہے؟ محبت لفظوں میں سمٹ نہ سکی مگر خاموشی نے سب کہہ دیا۔ چند دن بعد ڈاکٹر نے فائل بند کرتے ہوئے مسکرا کر کہا کہ مبارک ہو ارحم، اب گھر جا سکتے ہیں، مگر مکمل آرام ضروری ہے، کوئی سٹریس نہیں، کوئی میٹنگ نہیں، صرف ریکوری اور خوش رہنا ہے۔ سب کے چہرے پر سکون اترا۔ اسی لمحے ارحم کا فون بج اٹھا، اسکرین پر نام چمکا، وکیل صاحب۔ ارحم نے کال ریسیو کی، جی فرمائیے۔ ارحم صاحب، عدالت نے آج حتمی فیصلہ سنا دیا، ملک شہباز کو عمر قید کی سزا ہو چکی ہے، صرف آپ پر حملہ نہیں بلکہ زمینوں پر قبضے، غیر قانونی اسلحہ، منی لانڈرنگ، دھوکے دہی اور کئی سنگین جرائم ثابت ہو چکے ہیں، اس کے ساتھ ضبط ہو گئے ہیں، وہ باقی زندگی جیل میں گزارے گا۔ ایک لمحے کے لیے ارحم خاموش ہو گیا، ظلم جب ٹوٹتا ہے تو انصاف کی آواز دیر تک گونجتی ہے، شکریہ۔ اس کی آواز میں اطمینان تھا۔ کال ختم ہوئی، زویا کے قریب زویا قریب آئی، کیا ہوا؟ ارحم نے اس کا ہاتھ تھاما، سب ختم ہو گیا، وہ عمر قید میں ہے ہمیشہ کے لیے۔ زویا کے آنسو اس بار خوف کے نہیں تھے، وہی سکون کے آنسو تھے۔ صوفیہ بیگم سجدے میں گر گئیں، سرور شاہ نے گہری سانس لی، اللہ کا نظام سب سے بڑا ہوتا ہے۔
شاہ ہاؤس اور روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، دروازے پر سفید پھول، اندر خوشبو، دیواروں پر ہلکی سنہری لائٹس. گاڑی رکی. ارہم آہستہ سے باہر نکلا. قدموں میں ہلکی سی کمزوری تھی مگر نظریں مضبوط تھیں. دروازہ کھلا، پھولوں کی پتیاں اس پر نچھاور ہوئیں. ویلکم ہوم. آمنہ خوشی سے چیخی. صوبیہ بیگم نے اسے گلے لگا لیا. میرا بیٹا، سرور شاہ نے اسے سینے سے لگا کر کہا. آزمائش نے تمہیں مضبوط بنا دیا. مگر ارہم کی آنکھیں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی. زویا وہ سیڑھیوں کے پاس کھڑی تھی، سفید لباس، ہلکا سا دوپٹہ، آنکھوں میں نمی. ارہم اس کے قریب آیا. کیسی ہو مائی ڈیئر لٹل وائفی؟ زویا کی سانسیں اٹک گئیں. اب ٹھیک ہوں کیونکہ اب آپ گھر آ گئے ہیں. ارم نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما. ڈر ختم ہو گیا؟ زویا نے سر ہلایا. ہاں، کیونکہ اب کوئی سایہ نہیں اور آپ میرے ساتھ ہیں. ارم نے اسے قریب کھینچ لیا. میں نے وعدہ کیا تھا ہمیشہ واپس آؤں گا. زویا نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا. اور میں نے وعدہ کیا تھا ہمیشہ سلامت رہیں. محبت جب آزمائش سے گزر جائے تو پہلے سے زیادہ سچی ہو جاتی ہے. رات کے کمرے میں ہلکی روشنی تھی، باہر چاندنی پھیلی ہوئی تھی. زویا کھڑکی کے پاس کھڑی تھی. ارم آہستہ سے اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا. کیا سوچ رہی ہو؟ یہ کہ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میری دنیا رک جاتی. ارم نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا. میں کہیں نہیں جا رہا، ابھی تو بہت سا وقت باقی ہے تمہیں تنگ کرنے کے لیے. زویا ہنسی. آپ کبھی سنجیدہ نہیں ہو سکتے. تم ہونا سنجیدہ ہونے کے لیے. میں تو بس تمہیں مسکراتا دیکھنا چاہتا ہوں. اس نے اس کے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیا. زویا کی آنکھیں بند ہوگی. میں نے آپ کو کھونے کے خوف میں جانا کہ آپ میرے لیے کیا ہیں. ارم نے دھیرے سے کہا. اور میں نے تمہیں بچاتے ہوئے جانا کہ میرے لیے زندگی کیا ہے. خاموشی. مگر اس خاموشی میں مکمل سکون تھا. طوفان گزر چکا تھا، اب صرف محبت باقی تھی. اس طرح شاہ ہاؤس میں پہلی بار سب نے بے فکر نیند سوئی. صبح کی نرم روشنی آہستہ سے شاہ ہاؤس کے کمروں میں پھیل رہی تھی. کئی دنوں بعد یہ گھر واقعی گھر لگ رہا تھا. خوف کا سایہ ہٹ چکا تھا اور اس کی جگہ سکون نے لے لی تھی. زویا کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ارہم کے قریب پایا. اس کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا اور پھر دھیرے سے مسکرا دی. ارہم سو رہا تھا مگر اس کی انگلیاں اب بھی زویا کے دوپٹے کے کونے میں الجھی ہوئی تھی، جیسے نیند میں بھی اسے چھوڑنے کو تیار نہ ہو. زویا آہستہ سے اٹھنے لگی تو ارہم نے آنکھیں کھولے بغیر کہا. کہاں جا رہی ہو؟ زویا چونکی. آپ جاگ رہے ہیں؟ ارہم نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا. جب تم قریب ہو تو نیند بھی مکمل نہیں ہوتی. زویا کے گال سرخ ہو گیا. آپ کو مکمل آرام کا کہا گیا ہے، باتیں کم کریں. قریب ہو تو نیند بھی مکمل نہیں ہوتی. زویا کے گال سرخ ہو گیا. آپ کو مکمل آرام کا کہا گیا، باتیں کم کریں. ارہم ہلکا سا مسکرایا. ڈاکٹر نے محبت سے تو منع نہیں کیا. زویا نے شرماتے ہوئے اس کے تکیے کو ٹھیک کیا. آپ کبھی سنجیدہ نہیں ہو سکتا ہوں مگر تمہیں روتا دیکھ کر نہیں. محبت اگر خوف سے گزر جائے تو اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے. ناشتہ سب ایک ساتھ کر رہے تھے. کئی دنوں بعد ٹیبل پر وہی رونق تھی. صوبیہ بیگم کی آنکھوں میں سکون تھا، سرور شاہ کے لہجے میں نرمی. آمنہ پلیٹ رکھتے ہوئے مسکرائی. بھابھی یہ جوس ارہم بھائی کے لیے خود بنایا ہے. ڈاکٹر نے کہا تھا نا فروٹ زیادہ دیں. زویا نے مسکرا کر کہا. شکریہ آمنہ. آمنہ فوراً بولی. بھابھی شکریہ نہیں، اب تو میں آپ کی نند ہوں. سب ہنس پڑے. سرور شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا. دیکھا ارہم، گھر میں رشتے اور مضبوط ہو گئے ہیں. ارہم نے فخر سے زویا کی طرف دیکھا. یہ گھر پہلے بھی مکمل تھا مگر اب دل سے مکمل ہے. آمنہ نے شرارت سے کہا. بھابھی اب ارہم بھائی کو آفس جانے مت دیجیے گا، ہمیں تو یہ گھر والے ہیرو اچھے لگتے ہیں. زویا نے ہنستے ہوئے جواب دیا. فی الحال تو کہیں نہیں جائیں گے. ارہم نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا. اچھا جی، تو اب اجازت بھی آپ سے لینی ہوگی. زویا نے آنکھیں جھکا لیں. جی، کیونکہ آپ ہماری ذمہ داری. کچھ رشتے نام سے نہیں فکر سے پہچانے جاتے ہیں. دوپہر کو ارہم فائل دیکھنے لگا تو زویا فوراً اس کے پاس آ گئی. یہ کیا ہے؟ بس ایسے ہی دیکھ رہا تھا. زویا نے فوراً فائل بند کر دی. آپ نے وعدہ کیا تھا کوئی کام نہیں. ارہم نے اسے غور سے دیکھا. اتنی فکر کیوں کرتی ہو میری؟ زویا کی آواز نرم ہوگی. کیونکہ آپ صرف اپنے نہیں، ہمارے ہیں. ارہم کے چہرے پر وہی نرم سی مسکراہٹ آ گئی. اگر میں کہوں کہ میری دنیا صرف تم ہو تو مان لو گی؟ زویا کی پلکیں جھکیں. آپ کی دنیا میں آپ کے ماں باپ بھی ہیں، آمنہ بھی ہے، اور ان سب میں تم سب سے قریب ہو. خاموش بھی پھیل گئی مگر وہ خاموشی بھوجل نہیں تھی، وہ سکون والی خاموشی تھی. شام کو سب لان میں بیٹھے تھے. ہوا ہلکی تھی. آمنہ چائے بانٹ رہی تھی. بھابھی کل شکرانے کی دعوت رکھ لیتے ہیں نا؟ زویا نے سر ہلایا. کیوں نہیں؟ صوبیہ بیگم نے مسکرا کر کہا. میں نے تو پہلے ہی سوچ لیا تھا. اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے. ارہم کرسی پر نیم دراز تھا. زویا اس کے پاس بیٹھی تھی. ارہم نے آہستہ سے کہا. ڈر تو نہیں لگتا اب؟ زویا نے اس کی طرف دیکھا. نہیں، کیونکہ اب پہلے آپ میرے سامنے اور انصاف بھی ہو چکا ہے. ارہم نے اس کا ہاتھ تھام لیا. میں نے اس دن جانا کہ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں زندہ نہیں رہ سکتا تھا. زویا کی آنکھیں بھر آئیں. اور میں نے جانا کہ میں آپ کے بغیر کچھ نہیں. آمنہ نے دور سے دیکھا تو مسکرا دی. اللہ کرے مسکراہٹ کبھی ختم نہ ہو. رات کمرے میں ہلکی روشنی تھی. زویا کھڑکی کے پاس کھڑی ستاروں کو دیکھ رہی تھی. ارہم آہستہ سے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا. کیا مانگ رہی ہو؟ زویا نے دھیرے سے کہا. بس یہ کہ ہماری زندگی میں کوئی آزمائش نہ آئے. ارہم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. اگر آئی بھی تو ساتھ ہوں گے. زویا اس کی طرف مڑی. وعدہ؟ ارہم نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا. ہمیشہ. طوفان گزر چکا تھا، اب سے محبت باقی تھی. اس طرح شاہ اس میں پہلی بار سب نے سکون سے نیند لی. رشتے اور مضبوط ہو چکے تھے. دلوں میں شکر تھا، آنکھوں میں خواب. مگر زندگی ہمیشہ سیدھی نہیں چلتی. کبھی کبھی سکون کے بعد نئی ذمہ داریاں آتی ہیں اور شاید اگلا موڑ خوشیوں سے بھرا ہو. 5 سال بعد شاہ ہاؤس کی صبح دھوپ کی نرم سنہری کرنوں سے نہائی ہوئی تھی. ہوا میں تازگی، پھولوں کی خوشبو تھی. آج کا دن زویا کے لیے کسی خواب کی تعبیر سے کم نہیں تھا. آج اس کی MBBS کنووکیشن تھی.
جس کے لیے اس نے راتیں جا کر کتابیں پڑھی، دن کی تھکن سمیٹی اور ہر لمحے چھوٹے چھوٹے خواب سجائے۔ 2 سال کی بیٹی زنیرہ زویا کی گود میں تھی۔ ابھی وہ پوری طرح بات نہیں کر سکتی تھی، لیکن اپنی چھوٹی چھوٹی حرکتیں، ہلکی ہنسی اور معصوم تاثرات سے ماں کے دل کو سکون اور خوشی دے رہی تھی۔ کبھی وہ چھوٹے ہاتھ ماں کے ہاتھ میں دبا لیتی، کبھی نرم آواز میں امی امی کہتی، اور بس اسے چھوٹی سی موجودگی سے زویا کا دل نرم ہو جاتا۔ اور ہم بھی ساتھ تھا، ہاتھ میں پھول اور ایک چھوٹا سا تحفہ لیے، آنکھوں میں غرور اور محبت کی چمک لیے۔ اس نے زنیرہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، یہ دن تمہاری ماں کے لیے خاص ہے اور ہم سب اس لمحے تمہارے ساتھ ہیں زنیرہ، ہر قدم پر ہم تمہارے ساتھ ہوں گے۔ کنوکیشن ہال کا منظر لاجواب تھا، سنہری اور سفید پھول ہال کے دیواروں پر، ہلکی سنہری لائٹس اور ہر کرسی پر بیٹھے مہمان۔ سب کی نظریں زویا پر جمی ہوئی تھی، کچھ لوگ موبائل سے لمحے قید کر رہے تھے اور کچھ فخر اور خاموشی سے تالیاں بجا رہے تھے۔ زویا نے آہستہ قدم بڑھایا، دل دھڑک رہا تھا، مگر ارحم اور زنیرہ کے ساتھ اس کا حوصلہ مکمل تھا۔ زنیرہ چھوٹی کرسی پر کھڑی ماں کے طرف ہاتھ بڑھاتی اور ہلکی ہنسی میں اپنی خوشی ظاہر کرتی رہی۔ ایوارڈ دینے والے نے زویا کا نام بلند آواز میں پکارا، MBBS کلاس کی بہترین گریجویٹ زویا شاہ۔ تالیاں گونجی، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ زویا نے اسٹیج کی طرف قدم بڑھایا، 5 سال کی محنت، قربانی اور راتوں کی بے خوابی کی تمام یادیں دل میں لیے ہوئے۔ مائک کے سامنے زویا نے آہستہ مگر اعتماد آواز میں کہا، یہ ایوارڈ صرف میری محنت کا نہیں، بلکہ ان سب کی محبت اور حوصلے کا نتیجہ جو میرے ساتھ ہے۔ میرا شوہر ارحم، میری بیٹی معصوم بیٹی زنیرہ، میرے والدین اور استاد، آپ سب نے مجھے وہ طاقت دی جس نے میں کبھی ہار نہیں مانی۔ زنیرہ چھوٹے ہاتھوں سے ماں کا ہاتھ پکڑے اور ارحم نے قریب جا کر اس کا سر تھام لیا۔ زویا نے دل میں سوچا، یہ لمحہ، یہ ایوارڈ اور یہ چھوٹی سی زندگی، زنیرہ سب کچھ میری دنیا کی سب سے خوبصورت حقیقت ہے۔ زویا نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھ کر کہا، میری چھوٹی پری، یہ لمحے تمہارے لیے بھی ہیں، دیکھو محنت اور حوصلہ کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ زنیرہ نے چھوٹی سی آواز میں ہنس کر کہا، امی، اچھا امی، اور پھر زویا کے سینے سے لگی جیسے سب کچھ اسی چھوٹی سی موجودگی میں مکمل ہو۔ ارحم نے زویا کی طرف دیکھ کر کہا، یہ لمحہ تمہاری محنت کا ثبوت ہے زویا، اور یہ دل کی خوشی بھی ہے کہ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ آج تمہاری کامیابی ہمارے لیے بھی جشن ہے۔ ایوارڈ کے بعد زویا نے تالیوں اور خوشیوں کے درمیان ہال کو الوداع کہا، مگر دل میں یقین تھا کہ یہ لمحہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ آج نہ صرف ایک ڈگری کا جشن تھا، بلکہ 5 سال کی محنت، صبر، قربانی اور خاندان کی مضبوط محبت کا جشن بھی تھا۔ شاندار، تو میں اس پارٹ 2 کو اور تھوڑا اور زویا اور ارحم شاہ ہاؤس میں داخل ہوئے تو فضا خوشیوں سے جگمگا رہی تھی۔ سفید پھول، سنہری لائٹس اور نرم خوشبو ہر کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ چھوٹے چھوٹے چراغ اور صوفوں پر نرم قالین نے ماحول کو جادوئی بنا دیا تھا۔ زنیرہ 2 سال کی چھوٹی پری زویا کے گود میں تھی، ابھی وہ پوری طرح بات نہیں کر سکتی تھی، لیکن اپنی چھوٹی چھوٹی حرکتوں، نرم ہنسی اور معصوم تاثرات سے زویا کا دل نرم کر رہی تھی۔ کبھی وہ چھوٹے ہاتھ ماں کے ہاتھ میں دبا لیتی، کبھی چھوٹے لبوں سے امی امی کہتی، اور بس اسی چھوٹی سی موجودگی سے زویا کی دنیا روشن ہو جاتی۔ صوفیہ بیگم نے زویا کو گلے لگایا، آنکھوں میں فخر اور محبت کی چمک تھی۔ میری بیٹی، آج تمہارے قدم ہمارے دلوں میں خوشیوں کے پیغام لے کر آئے ہیں۔ خوش آمدید گھر، ہمارا فخر، ہمارا سکون۔ ارحم نے زویا کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہا، یہ لمحہ تمہاری محنت، صبر اور حوصلے کی تعریف ہے، اور آج ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ ہر خوشی تمہارے لیے تو ہے۔ آمنہ بھی خوشی سے چہکتی ہوئی بولی، بھابھی، یہ دن ہمارے لیے جشن ہے، ہم سب نے تمہارے ساتھ ہر لمحے کی خوشی محسوس کی ہے، اور یہ خوشی آج یہاں گھر میں جڑ گئی ہے۔ گھر کے وسط میں ایک بڑی سی میز رکھی ہوئی تھی، جس پر سنہری اور سفید رنگ کا کیک رکھا ہوا تھا۔ کیک پر لکھا تھا، 5 سال کی محنت، ایک دن کی خوشی، زویا شاہ۔ ارحم نے کیک کے قریب جا کر کہا، چلو اس خوشی کا حصہ سب کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ زویا نے کیک کے ٹکڑے زنیرہ کے لیے بھی رکھے۔ زنیرہ نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ماں کے ہاتھ میں دبا لیا اور ہلکی آواز میں بولی، امی میٹھا۔ زویا نے اسے سینے سے لگایا، دل میں سوچا، یہ خوشی، یہ لمحہ، یہ چھوٹی سی زندگی، سب کچھ میری دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اسی دوران زویا کے والدین کی ویڈیو کال بھی آئی، اسکرین پر ان کے چہرے خوشی اور محبت سے چمک رہے تھے۔ زویا کی ماں نے کہا، بیٹی، آج کے دن ہم خود وہاں نہیں آ سکے کیونکہ ایان اور رسمہ کی امتحانات ہیں، لیکن ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے لیے فخر محسوس کر رہے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ جلد آ کر تمہارے ساتھ یہ خوشی منائیں گے۔ زویا کے والد نے بھی کہا کہ ہمارا دل تمہارے ساتھ ہے بیٹی، یہ لمحہ تمہاری محنت اور حوصلے کا نتیجہ ہے، ہم جلد آ کر تمہیں گلے لگائیں گے۔ زویا کی آنکھیں نم ہو گئی، اس نے ارحم کی طرف دیکھا اور ارحم نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، دیکھو، محبت اور دعائیں ہر جگہ ہمارے ساتھ ہیں۔ زنیرہ چھوٹے ہاتھ سے ماں کی انگلی پکڑے چھوٹی سی آواز میں بولی، امی، خوشی، امی۔ زویا نے اسے سینے سے لگایا، دل میں کہا، یہ لمحے، یہ خوشیاں، یہ خاندان اور زنیرہ کی معصوم ہنسی، سب میری دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ صوفیہ بیگم نے کیک کے ٹکڑے سب میں بانٹے، ارحم نے سب کے ساتھ ہنسی خوشی کے لمحات گزارے، اور آمنہ نے چھوٹے چھوٹے لطیفے اور ہنسی کے ساتھ ماحول کو مزید گرم اور خوشگوار بنائے۔ یہ لمحے جیسے اب وقت تھم گیا ہو، ہر ہنسی، ہر نظر، ہر چھوٹا سا لمس دل کی گہرائیوں میں محفوظ ہو گیا۔ زویا نے دل میں سوچا، یہ گھر، یہ خاندان، یہ چھوٹے چھوٹے لمحے، سب کچھ محبت، یقین اور دعا سے جڑے ہیں۔ زندگی کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ میرے پاس یہ سب ہے، اور زنیرہ کی معصوم مسکان ہر دن میری دنیا کو مکمل کرتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں بھی شاہ ہاؤس کی فضا میں خوشی کی ہلکی گونج باقی تھی۔ زویا نے زنیرہ کو سینے سے لگایا اور ہم نے ہاتھ تھامتے، اور سب نے محسوس کیا کہ آج نہ صرف زویا کی کامیابی منائی گئی ہے، بلکہ خاندان کی محبت، ایمان اور حمایت کی بھی جشن منایا گیا۔ رات کی نرم روشنی میں شاہ ہاؤس کے کمرے اور لان میں سکون کی لہر چھائی ہوئی تھی۔ سب اپنے اپنے کمروں میں چھوٹے چھوٹے لمحات کو دل میں بسائے خاموشی سے کوشی میں کھوئے ہوئے تھے۔ زنیرہ اپنی ننھی ہنسی اور معصوم حرکتوں کے ساتھ زویا کے سینے سے لگی رہی، اور زویا کے دل کی دھڑکن ہر لمحہ اس کی معصومیت کے ساتھ ہم ہوئی۔ زویا نے دل میں سوچا، یہ لمحے، یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں اور یہ خاندان کی محبت، یہ سب زندگی کی سب سے بڑی کامیابی، یہ وہ لمحے جو کبھی ختم نہیں ہوتے، اور یہ چھوٹے چھوٹے لمحات، زنیرہ کی معصوم مسکان اور ارحم کا ساتھ، یہ سب میری دنیا کو مکمل کرتے ہیں۔
ارم آہستہ زویا کے پیچھے آیا اور اس کے کمر کے گرد بازو لپٹتے ہوئے سر کو کندھے پر ٹیک دیا. نرم آواز میں کہا, تم جانتی ہو یہ لمحے صرف ہمارے ہیں. یہ سکون, یہ خوشی, یہ ہماری محبت کسی امتحان کا محتاج نہیں ہے. زویا نے پیچھے مڑ کر اس کی آنکھوں میں نظریں ڈالی اور ہلکی مسکان کے ساتھ کہا, تم جانتے ہو ہر طوفان کے بعد یہ سکون اور بھی قیمتی لگتا ہے. ہر خوف کے بعد تمہاری قربت کی ضرورت دگنی ہو جاتی ہے. ارم نے نرم ہنسی کے ساتھ زویا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیا. یہ عشق, یہ محبت, یہ چھوٹے چھوٹے لمحے سب تمہارے لیے ہیں زویا, اور تمہارے بغیر یہ زندگی ادھوری لگتی ہے. زنیرہ نے چھوٹے ہاتھ ماں کے ہاتھ میں دبائے, چھوٹی سی آواز میں کہا, امی خوشی امی. زویا نے زنیرہ کو سینے سے لگایا اور پھر ارم کے ہاتھ تھام کر کہا کہ تمہارے بغیر یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا ارم. تمہاری محبت, تمہارا ساتھ, یہ سب میری زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ ہے. ارم نے نرم مسکان کے ساتھ جواب دیا, اور یہ سب لمحے, یہ خوشیاں اور یہ چھوٹا سا خاندان میری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے. ہر دن, ہر پل میں صرف تمہارے ساتھ ہونا چاہتی ہوں. یہ لمحہ جیسے وقت رک گیا ہو. نرم روشنی, پھولوں کی خوشبو, زنیرہ کی ہنسی اور ارم کی قربت نے سب کو ایک جادوئی فضا میں لپیٹ لیا. زویا نے دل میں سوچا کہ وہ رات ہے جب محبت کی ہر شعاع, ہر لمس, ہر ہنسی دل کی گہرائی میں محفوظ ہو گئی ہے. ارم نے بھی نرم انداز میں زویا کے ہاتھ پر ہلکا سا بوسہ دیا اور کہا کہ اب یہ دن اور رات تمہارے لیے ہمیشہ یادگار رہیں گے. میں وعدہ کرتا ہوں ہر طوفان, ہر خوشی, ہر لمحہ تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں. زویا نے اس کے گلے لگ کر سر رکھ دیا اور دل کی دھڑکن کے ساتھ کہا کہ ہمیشہ ارم, ہمیشہ تمہارے ساتھ. رات کے آخر میں جب سب خاموش ہو گئے تو زویا نے زنیرہ کو سینے سے لگایا. ارم نے اس کا ہاتھ تھامتے کہا, اور شاہ ہاؤس میں محبت, سکون اور رومان اور امید کی روشنی نے ہر دل کو چھو لیا. اور یوں 5 سال کی محنت, بے شمار دعائیں اور خاندان کی مضبوط محبت کے بعد زندگی کی سب سے بڑی حقیقت واضح ہو گئی. محبت, یقین, رومان اور خاندان کے لمحات ہمیشہ یاد رہتے ہیں, اور یہی زندگی کی سب سے خوبصورت کامیابی ہے. آخر میں زویا نے دل کی گہرائی سے سوچا اور یہ پیغام سب کے لیے چھوٹی چھوٹی سچائیوں کے ساتھ دل میں بسا لیا. زندگی کے ہر لمحے کی قدر کرو, چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے. محبت, محنت اور خاندان کی قربانی کبھی ضائع نہیں ہوتی. طوفان گزر جاتے ہیں, مشکلات آتی ہیں, لیکن اگر دلوں میں یقین اور پیار موجود ہو تو ہر اندھیرا روشنی میں بدل جاتا ہے. یہ لمحے, یہ خوشیاں, دعائیں اور چھوٹے چھوٹے لمحے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں محبت, سکون اور ایمان بسائے رکھیں. اور زنیرہ کی معصوم ہنسی اور ارم کا ساتھ اور خاندان کی دعائیں سب مل کر زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کی گواہی دیتے ہیں. محبت میں صبر, حوصلے میں طاقت اور خاندان میں سکون ہے, یہی سب سے قیمتی خزانہ ہے. اس کے ساتھ ہی شاہ ہاؤس میں خاموش سکون چھا گیا. ہر دل میں خوشی, ہر آنکھ میں امید, ہر لمحے میں رومان چھپا ہوا تھا. اور یہ تھا زویا کی زندگی کا سب سے خوبصورت اختتام, جو قاری کے دل میں بھی ہمیشہ کے لیے بس گیا. ناول کا نام چینل کے ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے, تو آپ وہاں سے بھی ناول کا نام پڑھ سکتے ہیں.